पूजा करेंगे, उसके बाद इदारे की जानिब से इस्लाम मौलाना ज़हीरी तकारी साहब करेंगे और उसके बाद ये कुलिन महफिल मकासदा ये आवाम के हवाले रहेगी। शेर सदाकती के साथ कुलिन महफिल मकासदा का आगाज़ होने जा रहा है तिलावत कलाम पाक से। ठीक है बस, ठीक है, वो सेट है वहाँ पर। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك رب العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد حضرات مومنین، تلاوت کلام ربانی سے اس جشن کا آغاز ہو چکا ہے اور سرکار امیر العلماء علی جناب مولانا سید حمید الحسن تقوی صاحب قبلہ کو تقریر فرمانا تھی، مگر کنہیں وجوہات کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، لہٰذا میں بکمال ادب طیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ظہیر احمد خان افتخاری صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور
فضائل و مناقب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یا دنیا غری غیری۔ میں پہلے تو صدر مقاصدہ جناب شورب جرولی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ میں آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں، اور خاص کر شعراء اور ناظم حضرات اگر میری بات اور میری آواز سن رہے ہوں تو وہ یہ اس شمار میں اور اس گمان میں نہ رہیں کہ میں حمید الحسن صاحب قبلہ کی بھی تقریر کی جگہ پر ان کا بھی وقت لوں گا۔ نہیں، میں ٹھیک 11 بجے جو ہے وہ آپ کو اسٹیج جو ہے وہ حوالے کروں گا، لہذا برائے مہربانی ہال میں تشریف لے آئیے تاکہ مومنین کا بھی دل قوی ہو کہ ہاں شعراء موجود ہے۔ اور خاص کر ناظم مقاصدہ جناب عرشی واسطی صاحب سے گزارش ہے مؤدبانہ کہ آپ ہال میں تشریف لے آئیں، کیونکہ یہ ایک موقع ملتا ہے کہنے کا کہ ابھی تو تقریر چل رہی ہے۔ نہیں، تقریر ٹھیک 11 بجے ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے جس جملے سے اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے یہ خطیب منبر سلونی مولائے کائنات کا سینٹنس اور جملہ ہے تقریر کا۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے 13 رجب کا، شب 14 میں ہو رہا ہے۔ پہلے ایک اعلان بھی فرما لیجئے، 16 رجب کو جامعۃ التبلیغ عالم صاحب کے مدرسے مصاحب گنج میں ٹھیک 8 بجے ایک مقاصدے کا انعقاد سالانہ ہوتا ہے، اس سال بھی منعقد ہوگا، اور جس میں اعجاز اطہر صاحب تقریر کریں گے، اور اس کے بعد بلا فاصلہ مقاصدہ شروع ہو جائے گا۔ مقاصدے میں جائیے، مدیح اشعار سنیے، شاعر بڑی محنت سے کلام کہہ کے لاتا ہے، آپ آئیے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ صاحب رات بھر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ منتظمین مقاصدہ کو باقاعدہ لکھوائیے اور کہیے کہ بھئی وہ زمانہ گزر گیا کہ جب بیکاری تھی اور کھیتی باڑی تھی اور ایک آدمی کماتا تھا اور سب کھاتے تھے، وہ دور ختم ہو گیا۔ اب ہر آدمی کو کام کرنا ہے، ہر آدمی اپنا جو ہے وہ ذمہ داری، حتیٰ کہ صرف پہلے مردوں ہی کو کام کرنا پڑتا تھا، اب خواتین بھی بیچاری ہماری کوئی جو ہے وہ مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ جانا ہے، اور پھر بچوں کو اسکول الگ بھیجنا ہے۔ تو ان سب کا خیال کرنے کی، اسی لیے یورپ میں اور امریکہ میں اور ترقی یافتہ ممالک میں جشن جو ہے وہ شب ولادت اگر پڑ گیا دوسرے دن سیٹرڈے اور سنڈے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ہے کہ سیٹرڈے سنڈے ہی میں رکھتے ہیں جشن۔ اگر جمعرات کو ہے تو جو ولادت اگر جمعرات کو ہے تو جشن جو ہے وہ سیٹرڈے یا سنڈے کو، جمعہ یا سنڈے کو، سیٹرڈے کو ہوگا۔ سیٹرڈے کو بھی نہیں رکھتے، اس لیے سنڈے کو بھی نہیں رکھتے، اس لیے کہ دوسرے دن جو ہے وہ ورکنگ ڈے ہے اور جاب پہ، تو اس کا خیال کیا جائے اور زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ دیکھیں مولائے کائنات نے ہم سے یہ کہا تھا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو زمانے کے اعتبار سے، تو مطلب یہ ہے، اور یہ بھی کہا تھا خطیب منبر سلونی نے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مولا نے جتنا سب کچھ کہا تھا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جتنا مولا نے کہا تھا اس کو ہمیں نہیں ماننا ہے، ہمیں اپنی بات ماننا، اپنی بات نہیں شیطان کی بات ماننا ہے۔ ہاں بالکل، یہ یاد رکھیے کہ شیطان ضمیر میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، قرآن کی آیت ہے، شیطان وسوسہ پیدا ہے۔ تو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ علماء کی سنیں گے، تو سوچتے ہیں کہ علماء کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، علماء کا اپنا کوئی مشورہ نہیں ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، جو اہل بیت کہتے ہیں، ہمارا کام وہ کام آپ تک پہنچا دینا ہے۔ مانیے گا تو سلمان و ابوذر کے فہرست میں کھڑے ہوئیے گا، اور نہیں مانیے گا تو شمر و شداد اور کیا کہتے ہیں بنی امیہ و بنی عباس کی قطار میں کھڑے ہوئیے گا۔ یہ آپ کو سوچنا ہے۔ تو معلوم ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ مولا نے اتنا زیادہ تاکید ہی تھی کہ زمانے کے ساتھ چلو اور اپنی اولادوں کو تعلیم دو۔ اسی منبر سلونی کے خطیب نے، مولائے کائنات نے، جس کا دعویٰ تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اور جو معلوم کرنا چاہتے ہو معلوم کرو، میں تم کو زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں بتاؤں گا، میں زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور مولائے کائنات کا کہ نہج البلاغہ کا یہی ایک جملہ، یا نہج البلاغہ میں یا کسی اور جگہ پر مولائے کائنات نے فرمایا تھا،
دنیا کے مطالبے. کون دنیا؟ اس کے لیے جس کا انسان، جس دنیا کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہے، وہ دنیا جس کی خاطر باپ بیٹے کا مخالف ہے، وہ دنیا کہ جس کے لیے جو ہے وہ باپ بیٹے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے اور تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے، وہ دنیا کہ جس کے لیے شوہر جو ہے وہ بیوی سے جو ہے وہ خیانت کرتا ہے، اور وہ دنیا کہ جس کی وجہ سے شوہر اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے، وہ دنیا کہ جس کے لیے بھائی اپنی بہن کی عزت کو نیلام کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا کہ جس کی وجہ سے بچوں اور ماں اپنے بچوں کو اور اپنے دل کے ٹکڑوں کو بازار میں بیچ دیا کرتی ہے. نہ کسی کو عزت کا خیال، نہ وقار کا خیال، نہ خاندان کا خیال، نہ مذہب کا خیال، نہ دین کا خیال، نہ شریعت کا خیال، نہ احکام قرآن کا خیال، نہ احادیث کا خیال، نہ تقدس کا خیال، نہ تقوی کا خیال، نہ پرہیزگاری کا خیال، صرف اسی دنیا کے لیے جو ہے وہ بیچتا ہے. اور منبر سلونی کے خطیب مولا کائنات نے کہا تھا کہ یا دنیا غری غیری، اور دنیا کی مثال دنیا کے معنی جو ہے وہ دنایت سے ہے، پستی کے معنی. اگر آپ ڈیپ میں جائیے گا گرامر میں تو دنیا دنی یعنی پست چیز سے جو ہے وہ نکلا ہے، اسی لیے اس کو دنیا کا جو سب سے زیادہ پست ہے. اور یاد رکھو کہ دنیا کا مولا کائنات نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ ایک ایسی سور کی ہڈی ہے، ایک ایسی سور کی اور پورک کی ہڈی ہے کہ جس کو ایک جزامی اور لیپریسی کا مریض جو ہے وہ چوس رہا ہو. یہ دنیا کی تصویر میرے مولا نے کہا ہے، اور کہا تھا کہ دنیا جا میں تجھ کو 3 طلاقیں دیتا ہوں کہ جس کے بعد اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. تو علی نے دنیا کی یہ تصویر کشی کی ہے. تو عزیزو، تو مولا کائنات دیکھیے علی اپنی شجاعت کی وجہ سے دنیا میں مشہور نہیں ہے. شجاعت تو بہت سے بھی گزرے، میدان کے فاتح بہت سے گزرے، بہت سے سورما، بہت سے جو ہے وہ رستم و سہراب گزرے، لیکن نہیں تو علی بھی ایک میدان کے فاتح ہے. نہیں، اس وجہ سے علی نہیں مشہور ہے. اگر علی کو یہ مانا جائے کہ علی سخاوت کی وجہ سے، تو نہیں، سخاوت تو بہت سے لوگوں نے کی ہے. نوشیروان عادل کا نام سن لیجئے، حاتم طائی کا تاریخ میں نام آتا ہے. تو سخی بھی ایک سے ایک دنیا میں گزرے ہیں. تو علی کو سخاوت کی وجہ سے نہ پہچانیے کہ علی کیوں اتنا مشہور ہوئے، علی کیوں اتنے فیمس ہوئے. علی ایسے ہی نہیں ہوئے. علی صرف اور صرف 2 وجہ سے. ایک تو مولا کائنات نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ جب ظالم ظلم کرنے لگیں گے اور مظلوم بھوکے مرنے لگیں گے، تو اس وقت تم علماء کا فرض ہے کہ تم کو میدان میں آنا پڑے گا اور مظلوموں کی اور جو ہے وہ یتیموں کی اور مظلوموں کی حمایت کے لیے اٹھنا پڑے گا. مولا کائنات نے اپنے زمانے میں بیت المال کو جس طریقے سے چلایا وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور جو بھی آئیڈیا بیت المال کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے خاص کیا گیا ہو، اور جس یعنی بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، اسیروں کے لیے، مجبوروں کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور جو پراپرٹی یا جو چیز جس کے لیے وقف کی جائے یا جس کے لیے مخصوص کی جائے اسی چیز میں استعمال کیا جائے. اس کو مولا کائنات نے دنیا کے سامنے واضح کیا. اور مولا کائنات نے سب سے زیادہ جس چیز کو یہ کہا کہ مولا کائنات نے معاویہ کو جو ایک آن کے لیے برداشت نہیں کیا. اور مولا کائنات کے عزیز و قریب جب مولا کائنات کو چوتھے دور میں خلافت ملنے لگی تو مولا کائنات نے کہا سب سے پہلے میں معاویہ کو برخاست کروں گا کہ جس کو شام کا گورنر اپائنٹ کیا گیا ہے. تو مولا کائنات کے عزیزوں نے بھی کہا کہ یا علی ابھی یہ کام نہ کیجئے، حالات سازگار نہیں ہے، پولیٹیکل اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے مناسب نہیں ہے، ابھی اس کو رہنے دیجئے. کچھ دن کے بعد کہا نہیں، علی اپنی حکومت میں ایک لمحے کے لیے خائن کو برداشت نہیں. توجہ سے سنیے اور غور سے سنیے، میں کسی اور جہت کی طرف آپ کی اپنی تقریر کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جو اس موضوع پر شاید آپ نے نہ سنا ہو اور یا سنا ہو تو کم سنا. تو مولا کائنات نے کہا کہ میں ایک لمحے کے لیے ایک خائن کو اور ایک جو ہے وہ خدا و رسول کی امانت اور امارت کو اور جو ہے وہ خدا و رسول کی دولت کو اور خدا و رسول کے بیت المال کو تباہ کر رہا ہو اور اپنی عیاشیوں میں اور اپنی سیاہکاریوں میں اور اپنی بدکاریوں میں استعمال کر رہا ہو. علی نے ایک قلم اس کو برداشت کر دیا اور برداشت نہیں کیا اور اس کو برخاست کر کے علی نے حکومت اسلام سے جو ہے وہ پینل سے اس کو باہر کر دیا.
تو مولا کائنات نے، اور سب سے پہلے علی نے جو چیز لی بیعت لینے کے بعد، وہ سب سے پہلے علی نے بیت المال کا جو مسلمانوں کے لیے وقف تھا، وہ بیت المال جو غریبوں کے لیے وقف تھا، وہ بیت المال ہے کہ جو فقراء کے لیے وقف تھا، وہ بیت المال ہے کہ جو مسکینوں کے لیے وقف تھا، وہ بیت المال کے جو غریبوں کے لیے، فقراء و مساکین کے لیے اور طالب دین کے سچے مسلمانوں کے لیے وقف تھا۔ علی نے جناب ابن عباس سے کہا اور جب جناب عمار سے کہا، نماز کی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، غور سے سنیے جو ایک بات میں آپ کے سامنے دلیل کے ذریعے کہہ رہا ہوں، اور جا کر بستر پہ سوچئے گا کہ تقریر میں ظہیر افتخاری نے کیا کہا تھا اور اس پہ ہم کو توجہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ مولا کائنات نے صاف کہا ہے، آج جو ہے وہ اگر ہم چپ رہیں گے ظلم کے مقابلے میں، خیانت کے مقابلے میں، بدعنوانی کے مقابلے میں، تو کل میدان محشر میں ہم کو سوال کا اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مولا کائنات نے کہا تھا، اپنی پبلک سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، کلکم رائن و کلکم مخلوق، کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں کا ہر آدمی ہماری رعایا بھی ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ ہر سوال کا جواب گو بھی ہے۔ مولا کائنات نے کہا تھا کہ تم رعایا بھی ہو، تم پبلک بھی ہو، اور تم کو جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ ہر چیز کے بارے میں تمہارے دور میں جو ہوا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے جو ہوا اس کو تم کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم سے کیا مطلب، نہیں، بولنا پڑے گا۔ تو مولا کائنات نے جناب عمار سے کہا اور جناب ابن عباس سے کہا کہ نماز کی صف سے اٹھو، کھڑے ہو۔ کہ مولا فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ، اور جانے کے بعد جو وہ پہلے اس مجمع میں اعلان کرو، بیچ مجمع میں جا کر اعلان کرو کہ تم کو جو ہے وہ کسی چیز کی کمی ہے، پوچھو ان سے کہ میری حکومت میں تم کو کسی چیز کی کمی ہے۔ تو مجمع سے آواز آئی، نہیں، خدا کا رسول کے اللہ نے ہم کو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ محمد عربی کو اپنا نبی اور رسول پایا، اور نبی کے بعد جو ہے وہ بہترین جانشین علی ابن ابی طالب کو پایا۔ الحمدللہ پیٹ پر ہاتھ مار کے کہا کہ ہم کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہ عمار اور جناب ابن عباس اور ابو العباس سے کہا کہ ابو صفا کوئی تھا، بہرحال مولا نے 3 آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ بیت المال سے نکال کے سب کو 3 دینار دے دو، اور 3 ہی دینار علی ابن ابی طالب کے لیے بھی لا کے دینا۔ 3 دینار سب تھے، 1 لاکھ آدمی تھے اور 1 لاکھ میں 3 لاکھ دینار تھے۔ جب بیت المال میں دینار گنا گیا تو 3 لاکھ دینار تھے، اور اس کے بعد تو کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم نے خدا کی قسم علی کے معنی کو علم نہیں بتایا گیا تھا کہ بیت المال کے اندر 3 لاکھ ہے، 3 لاکھ کا جو ہے وہ دینار موجود ہے، لیکن کیونکہ عالم امام جو ہے وہ عالم علم لدنی تھا، امام مجمع کی بھی تعداد کو جانتا ہے اور بیت المال کے پیسوں کی بھی تعداد جانتا ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ شکر کرو کہ تمہیں اللہ نے علی جیسا حاکم اور علی جیسا فرما روا اور علی جیسا سورما اور علی جیسا حکمراں تم کو عطا کیا ہے۔ یہ تھے مولا کائنات کا ایک گورنر جس نے مالیات میں ذرا سا خیانت کی تھی، اور اس کا نام میں آپ کے سامنے نہیں لینا چاہتا۔ آپ جا کے نہج البلاغہ کے خطبوں میں اور جا کے نہج البلاغہ کے جو مولا کائنات کی اسپیچز اور بیانات ہیں وہاں جا کے پڑھنا کہ وہ کون تھا۔ وہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ دار تھا۔ علی نے کہا تھا کہ اگر کعبے کا وہ بیت المال کا پیسہ لے کر بھاگا تھا، علی نے کہا کہ اگر کعبے کے پردے سے بھی لپٹے ہوئے مل جاؤ گے تب بھی تمہارے حلق سے وہ پیسہ اسلام کا نکال لوں گا۔ یہ تھے علی ابن ابی طالب، یہ تھی علی کی ہسٹری، یہ تھی علی کی صلاحیت۔ تو علی نے بیت المال سے کبھی بھی خیانت نہیں کی۔ بس دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اور عرشی صاحب نے مائک سنبھال لیا ہے، اور شعراء بھی جو ہے وہ مختلف دروازوں سے اسٹیج کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کو یہ اہل ادب آ رہے ہیں، اب ان کو جاگیر ہمیں حوالے کر کے جانا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے جو چیز کہنا چاہتا ہوں تو مولا کائنات ایک واحد حکمراں کا نام ہے کہ جس نے موقوفات کو اور جس نے جو ہے وہ اللہ اور رسول کے نام پہ جو پراپرٹی اور جو مالیات اکٹھا کیا گیا تھا، علی اور بنی امیہ کی لڑائی صرف یہی تھی،
وہ چاہتے تھے کہ بیت المال کو اپنے اعتبار سے صرف کرے، علی چاہتے تھے خدا اور رسول کے مطابق بیت المال کا استعمال کیا جائے۔ لڑائی صرف یہ تھی۔ علی اور خلفاء کی لڑائی اقتدار کی نہیں تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اقتدار اگر ہوتا تو وہ علی سے فیصلے بلوا کے مسجد میں نہ کرواتے۔ علی سے میں مسجد میں بلا کے علی سے اسلام کے فیصلے کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جانتے تھے کہ فیصلے کرنے والا صرف علی ہے۔ یہ صرف مالیات کو علی سے نہیں بٹوایا۔ ڈھونڈ ڈالو تاریخ میں کہ کبھی تینوں خلافتوں نے کسی ایک خلیفہ نے علی کو بیت المال میں بلا کے اور علی کے ذریعے سے مال کو بٹوایا ہو۔ لہذا یہ چاہتے تھے مال ہمارے قبضے میں رہے، اسلام کا نظام علی چلانے والا ہو۔ یہ تھی لڑائی۔ اب بتائیے، میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ کبھی بلایا گیا ہو علی کو کہ آئیے آج بیت المال کا غلہ کھلنا ہے، اس کا حساب و کتاب لکھا جائے، کتنے دینار، کتنا درہم، کتنا سونا، کتنا چاندی، لیکن کبھی نہیں بلایا۔ لیکن علی نے اپنے دور میں جیسے ہی تخت حکومت علی کے ہاتھ میں آیا، سب سے پہلے اعلان کیا، جاؤ اور جا کے بیت المال سے نکال کے 3 دینار سب کو بانٹ دینا، 3 دینار لا کے علی کو بھی دینا۔ علی نے اپنی تنخواہ معین نہیں کی۔ یہ درد دیا جاتا ہے اگر ہمارے، آج یاد رکھو کہ بنی امیہ اور بنی عباس اور جو وہ بنی امیہ اور بنی عباس سے لے کر صدام و قذافی تک دے ڈالو اور بنی یہودیوں کی تاریخ پر ڈالو، انہی لوگوں نے تبرکات انبیاء کو لوٹا، روضوں کو لوٹا، بیت المال کو لوٹا۔ لہذا لوٹ کے آج بھی اولادوں کو چین نہیں ہے۔ کل بھی گالیاں کھا رہے تھے، آج بھی گالیاں کھا رہے ہیں۔ کل بھی ذلیل ہوئے تھے، آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو لو، انجام بیت المال کے لوٹنے کا یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ میرے جوانوں، میرے دوستوں، آپ کو جاگنا پڑے گا۔ اگر نہیں جاگو گے تو سب کچھ میں کچھ نہ بچے گا۔ علی ہمارے لیے ماڈل ہے، علی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مولا کائنات سے بہتر کوئی حکمراں تاریخ بشریت میں ڈھونڈ ڈالو نہیں ملے گا۔ جارج ارداق عیسائی اور کرسچن رائٹر ہے لبنان کا، اس نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی ہے۔ اب اس کی بیوگرافی پڑھیے، اس نے 200 مرتبہ کہا میں نے نہج البلاغہ پڑھی، اور اس نے نام رکھا کتاب کا سوشل وائس آف سوشل جسٹس۔ یہ اس کی کتاب ہے جس کو صوت العدالت الانسانی عربی میں چھپی۔ اصلاح سے علامہ مولانا باقر صاحب اعلی اللہ مقامہ نے ندائے عدالت انسانی کے نام سے کتاب کا ترجمہ کیا۔ پڑھیے گا، پڑھنے کی بھی عادت ڈالو۔ مسلمانوں، تمہارے پڑھنے کا ریشو جو ہے وہ صرف 10% ہے۔ تم نہیں پڑھتے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھتا ہے وہ انگریز پڑھتا ہے، برٹش کے لوگ پڑھتے ہیں یا یہودی پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا خزانہ علم کا موجود ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کی چھٹی نہیں ہے۔ فالتو بکواس، بیجا بحث و مباحثہ گفتگو کا ٹائم ہے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا۔ تو عراق کے ایک رمیہ یہاں میں پڑھ چکا ہوں تقریر میں، پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ جیسے قرآن کی آیات کا مقرر پڑھنا ثواب ہے، ویسے فضائل کو ریپیٹ کرنا اور سننا بھی ثواب ہے۔ یہ سن لو، میٹر کی کمی نہیں ہے کہ میٹر کم ہو گیا تو لہذا دوہرائیں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ جارج ارداق، تم نے علی کو اچھا پایا فضیلت میں یا عیسیٰ کو؟ کہ اگر یہ کہتا ہوں کہ علی حضرت عیسیٰ سے افضل ہے تو میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، اور اگر یہ کہتا ہوں کہ علی سے جناب عیسیٰ افضل ہے تو یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ وہ جانتا تھا کہاں علی کے فضائل، کہاں علی کے کمالات، کہاں علی کی خوبیاں، کہاں علی کا دور، کہاں علی کا مرتبہ، اور کہاں حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ ایسا نہ تحمل کر سکے، لیکن علی نے، اسی جارج ارداق نے لکھا ہے
کہ حضرت علی نے اپنے دور حکومت میں کانفرنس بلائی تھی، اور اس کانفرنس میں مولا کائنات منبر کوفہ سے اعلان کرتے ہیں. مولا نے کوفے کا دور الحکومت اس لیے اختیار کیا تھا کہ سب سے زیادہ مالیات وغیرہ کا مسئلہ یہی تھا. مولا کائنات نے جب سارے علاقوں کا مجمع علی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا تو مولا نے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پیٹ خالی ہو؟ سب نے آواز دی، نہیں یا علی، ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے، پیٹ بھرا ہے. کہا اچھا تم میں کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو؟ سارے مجمع نے کہا کہ یا علی یہ دیکھیے کپڑے ہمارے پاس بدن پر ہیں، تن ڈھانکنے کے لیے ہمارے پاس کپڑا ہے. کہا اچھا کوئی تم میں ایسا ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ہو؟ کہا نہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان بھی ہے. آج ساری ہر حکومت کے منشور ایجنڈے میں ہوتا ہے کہ ہم اپنی پبلک کو روٹی بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے. ڈھونڈ ڈالو تاریخ بشریت و حکومت میں علاوہ علی کے کوئی نہ ملے گا کہ جس نے اپنی پبلک کو روٹی بھی فراہم کی ہو، کپڑا بھی فراہم کیا ہو، اور جو ہے وہ مکان بھی. ارے مسلمان حکومتوں میں جب رسول کی بیٹی کو اس کا رائٹ نہ ملا تو امت کو اس کا رائٹ کیا ملتا؟ جب رسول کی بیٹی دربار خلافت میں مقدمہ لڑ رہی ہے، وہ بھی فدق کے لیے. فدق فاطمہ زہرا اپنے کھانے پینے کے لیے نہیں کر رہی تھی، فدق فاطمہ زہرا نے وقف کیا تھا غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے. یاد رکھو مولا کائنات نے کہا تھا کہ جو یتیموں کی صحیح خدمت کرے گا وہ انہی 2 انگلیوں کی طریقے سے میرے پاس میدان محشر میں جنت میں ہوگا. مولا کی سیرت اور مولا کا کردار ہم کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ عدالت تھی مولا کائنات کی کہ جس کی وجہ سے علی ساری دنیا میں پہچانے گئے. اور آج بھی جو دنیا دیکھتی ہے وہ علی کو علی کے خیبر و خندق کے وجہ سے کم، علی کی عدالت کی وجہ سے، علی کے تقوی کی وجہ سے جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے. یہ ہے میرے مولا کی سیرت. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ میں 11 بجے، لیکن ارشید صاحب کا اشارہ تھا، لیکن بس بات صرف ختم کر رہا ہوں. تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سیرت علی سے کون انحراف کر رہا ہے. اگر اس لباس میں ہم خلاف شریعت عمل کرنے لگیں تو عدالت مشکوک ہو جائے گی. اس لباس کو مت دیکھو. اسی لیے خطیب منبر سلونی نے کہا تھا علم حاصل کرنے کے، لیس الجمال باسواب تزیننا الا الجمال جمال العلم والادب. علی اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ جن کپڑوں سے اپنے جسم کو ہم زینت بخشتے ہیں اس سے خوبصورتی نہیں ہے. خوبصورتی تو اصل میں علم و ادب کی خوبصورتی ہے. جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس ادب ہے، جس کے پاس تہذیب ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے، جس کے پاس لیاقت ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ سب سے بڑا عالم. اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم و ادب نہ ہو. جس کے پاس علم و ادب نہ ہو وہ سب سے بڑا یتیم ہے. تو مولا تم کو جاتے جاتے علم بھی بانٹ کے گئے، شرافت بھی بانٹ کے گئے، عدالت بھی بانٹ کے گئے. اور آج رات رکھو جو معاشرے میں عدالت سے کام لے، سمجھ لینا سچا مولا ہی ہے. ورنہ اگر لوٹ رہا ہے، اگر بیت المال کو تباہ کر رہا ہے، اور اگر قومی پراپرٹی کو جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے، مساجد کو، امام باڑوں کو ہم اگر اپنی سیاست کا اڈا مرکز بنا لیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ ہم نے دین سے خیانت کی ہے، ہم نے امیر المومنین سے خیانت کی ہے. تو ہمارے دوستوں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہیے. آج آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ کی تعلیم میں لاکھوں خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن اور دینیات کے لیے آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے. ابھی بیٹی کی شادی میں جب کارڈ بانٹنے کے لیے بھیجا اور اردو میں جو کارڈ لکھے گئے تھے، ایڈریس وغیرہ، تو پتہ کوئی پڑھنے والا نہیں مل رہا تھا. وہ لکھنؤ کا جو علم و ادب کا مرکز تھا،
وہ لکھنؤ کا جہاں اردو پروان چڑھی، جس نے نریس پیدا کیا، جس نے دبیر پیدا کیا، جس اردو کے لیے ہندو شاعر نے کہا تھا کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ آج وہی اردو لکھنؤ میں بیگانی ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو دینیات نہ پڑھائیں گے تو پھر جو ہے وہ نہ جب اردو نہ پڑھائیں گے تو سارا دین ہمارا کتابوں میں ہے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاعری میں فکر تو اردو میں کی جاتی ہے اور جو ہے وہ لکھا ہے وہ ہندی میں جا رہا ہے۔ لہذا خدا را بچائیے۔ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں یہیں پر کہ جاگیے اور مسائل کو سمجھیے اور دیکھیے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کہیں ظاہر ہے کہ اگر راستے میں کہیں گڈھا ہے تو جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ایک جھنڈا لگا دیتے ہیں کہ دیکھو اس میں نہ جانا، قریب گر نہ جانا، بچ کے نکلنا۔ لیکن سب اگر بچ کے نکلیں گے تو گڈھا رہے گا، کسی دن جھنڈا ہٹ جائے گا وہاں سے جھنڈی تو کوئی نہ کوئی گر جائے گا۔ جو شریف ہوتے ہیں وہ فوراً نگر مہا پالکا کو فون کرتے ہیں فلاں جگہ پر مین ہول کھلا ہوا ہے، لہذا آ کے اس کو درست کر دیے۔ تو بس اگر کہیں پر آپ خرابی دیکھیں تو آپ کا فرض بنتا ہے دینی کہ وہاں پر مذہب کے نام پر اور دین کے نام پر، شریعت کے نام پر۔ اسی لیے میرے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا آپ ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پہنچنے نہ پائے گھوڑے کی پوچھ پر، بس یہ بتا دیں کہ دین کس میں ہے۔ بھئی یہی میری تقریر کا محصل ہے۔ مولا کائنات نے کہا تھا کہ دین نام ہے اللہ کی عبادت کرنے کا اور مخلوقات الہی کی خدمت کرنے کا۔ بس میں نے آپ تک بات پہنچا دی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سوچئے گا کہ میں نے کیا کہا ہے، سوچئے گا کہ تقریر کا محصل کیا تھا۔ آزادہ رہو ہوں اور میرا مسلک ہے صلح کل، ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے۔ کہتا ہوں سچا ہوں اپنے قول میں، سچا ہوں اپنے قول میں، غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ بس اسی پہ بات ختم کو دعا کرتا ہوں کہ پروردگارا جن لوگوں نے اس جشن میں دام درہم سخنے مدد کرتے ان کے روزگار، ان کا کاروبار اور ان کی ترقی میں اضافہ فرما۔ پروردگارا ہماری قوم کے بچوں کو شعور عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے جوانوں کو توفیق دے کہ وہ صحیح عالم کو اور پڑھے لکھے عالم کو اور جو ہے وہ متقی پرہیزگار عالم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمیں قومی عمارتوں کے تحفظ کی توفیق و صلاحیت عطا فرما۔ پروردگارا ہم کو ہر قسم کی خیانتوں سے دور فرما۔ پروردگارا ہر قسم کی بدعنوانی سے ہمارا تحفظ فرما۔ پروردگارا ہمیں اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی جو ہے وہ عمارتوں کو اور اداروں کو تحفظ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہم کو سچا، پکا اور اچھا مولائی قرار دے۔ پروردگارا جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کے درجات کو عالی سے عالی تر فرما۔ پروردگارا اور جو قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح فرما اور جو ناقابل اصلاح ہیں ان کو واصل جہنم کرنا۔ پروردگارا موجودہ دن میں ایران کو، فلسطین کو، حماس کو اور ہمارے ہوتیوں کو، حوثیوں کو، یمن کے اور کیا کہتے ہیں لبنان کے شیعوں کو فتح و نصرت عطا فرما اور ان کو کامیابی عطا فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما اور ولایت علی کا پوری دنیا میں بول بالا کر دے۔ ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر وقت ہو چکا ہے تو آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں، اب آ جائیے ہے کہ خدا کرے کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ حاضرین جشن السلام علیکم۔ یہ بہت پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں اگر جلدی سے نہیں جانا ہے تو تھوڑا سا آگے آ جائیے، آگے کی کرسیاں سب خالی پڑی ہیں، تشریف لے آئیں تو اس کے بعد بات کی جائے۔ جو لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہیں آئیے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔
کمال محمد کمال علی کل ایمان نعرہ حیدری یا شروع کرتا ہوں. کوشش کرتے ہیں اور ہماری آواز پر لبیک کہہ کے یہاں تک تشریف لائے ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے ان کے اسماء گرامی آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی مطمئن ہو جائیں کہ آج کی یہ محفل، یہ مقدس اور نورانی جشن کس خوبصورتی اور کس معیار کے ساتھ منزل مقصود کو پہنچے گا. ہماری فہرست میں میر نذیر باقری صاحب موجود ہیں. ہماری فہرست میں بمبئی سے تشریف لائے ہوئے عظیم صاحب اعظمی موجود ہیں. ہماری فہرست میں نایاب صاحب بلیاوی ہیں. محترم جناب آصف جلال صاحب بجنوری جو ڈائس پر تشریف فرما ہیں، جناب کلیم اصغر بجنوری، جناب گوہر صاحب سلطان پوری، جناب اعظم صاحب سلطان پوری، جناب فیاض صاحب رائے بریلوی ڈائس پر تشریف فرما ہیں، جناب عامر صاحب فیض آبادی، جناب لکی صاحب ہلوری. یہ اگر آپ لوگوں نے ان کو سنا ہو تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں پہلی بار آپ لوگوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ میں بھی انہیں پہلی بار سنوں گا. بہرحال ہلور کی سرزمین ہے، ظاہر ہے کہ ہلور کی سرزمین سے آپ بخوبی واقف ہیں. جناب ابراہیم خلیل صاحب جلال پوری جو پہلی بار ہماری اس محفل میں کیا بلکہ لکھنؤ کی سرزمین پر پہلی بار تشریف لائے ہیں. جلال پور کی نمائندگی ہوگی. جدید لب و لہجے کی شاعری کرتے ہیں. میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ابراہیم خلیل جلال پوری کو ضرور سنیے گا، اس لیے کہ ان کی عمر پر مت جائیے گا، لیکن وہ بہترین شعر کہتے ہیں اور پختہ شاعر ہیں. انشاءاللہ آپ کو ان کی شاعری پسند آئے گی. اس کے علاوہ رضی صاحب بسوانی اور علی جناب مولانا فراز واسطی صاحب اور جناب فیضان صاحب منگلوری جو بہت دور کا سفر طے کر کے ہماری فہرست میں ڈائس پر تشریف فرما ہیں، یہ شعراء کرام ہیں. اس کے علاوہ لکھنؤ کی معتبر شعراء کی فہرست ہے جو آپ حضرات کے سامنے کلام پیش فرمائیں گے. ہماری روایت یہ رہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کا سہارا لیتے ہوئے ہماری ہر تقریب ہے، ہمارا ہر جشن ہے. یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ابھی آپ حضرات تلاوت سن چکے. تلاوت کے بعد خطیب اہل بیت کی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. اب یہاں سے محمد الرسول اللہ ہے، یعنی نعت سرور کائنات کے چند اشعار ہیں. اس کے بعد علی ولی اللہ، پورے جشن پوری رات آپ حضرات مولا کائنات کے فضائل سماعت فرمائیں گے. مولانا موصوف اپنی تقریر میں عرض کر رہے تھے کہ یہ لکھنؤ کی مرکزی محفل ہے. ایک زمانہ تھا جو میں بھی غور کیا کرتا تھا، جب میں یہاں 92-93 میں شیعہ کالج سیتاپور روڈ پر میں وہاں سے BSc کر رہا تھا، تو میں یہاں اس جشن میں آیا کرتا تھا اور یہاں آ کر کے ایک جم غفیر ہوا کرتا تھا. کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. شعراء سے ڈائس بھرا ہوتا تھا اور مجمع ٹھاٹھے مار رہا ہوتا تھا. اس زمانے میں یہ اسکرین تو تھی نہیں کہ باہر لوگ کھڑے ہو کے دیکھیں، لہذا یہ سارے دروازے پیک ہوا کرتے تھے. میں بھی اسی فہرست میں تھا کہ میں لوگوں کو، بھیڑ کو چیرتے ہوئے اور کسی صورت سے بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسٹیج پر کون کون بیٹھا ہے، میں بھی انہیں سنوں. لیکن آج کی ڈیٹ، آج کی تاریخ وہ ہے کہ جب محافلوں کی کثرت، اتنی زیادہ محفلیں ہو گئی ہیں، جب ظاہر ہے کہ انسان کی اپنی باڈی ہے، وہ کہاں تک برداشت کرے. یہ لکھنؤ ہے، یہ مرکز ہے، یہاں عزاداری بھی اسی معیار پر ہوتی ہے، یہاں خوشیاں بھی اسی معیار پر منائی جاتی ہیں. مجھ سے میری چھوٹی بہن رہتی ہے سجادیہ کالونی میں، وہاں نظر کا اہتمام تھا، میں وہیں رکا ہوا ہوں. میں نے وہاں کا منظر دیکھا، ہر سال دیکھتا ہوں، جب سے وہ یہاں رہ رہی ہے میں ہر سال دیکھتا ہوں. میں نے اس سے یہ بات کہی کہ جو رونق 13 رجب
3 شعبان، ان سب تاریخوں میں جو رونق لکھنؤ میں نظر آتی ہے وہ مجھے ہندوستان کے کسی کونے میں نہیں نظر آتی۔ میں نے بھی ہندوستان کے کونے کونے میں محفلیں پڑھی ہیں، وہ رونق کہیں نہیں ہے جو لکھنؤ میں ہے۔ بہرحال اتنی ٹھنڈک میں آپ حضرات یہاں شریک ہیں، مولا کی محفل میں آئے ہیں، مولا کائنات اس کا اجر آپ تمامی حضرات کو دیں گے۔ بس گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ایک محفل کو کامیاب بنانے کے لیے اتنے لوگ بہت ہیں، شعراء کو سنیے، ان کے شعر پہ داد و تحسین سے نوازیے، محفل کو ایک مزاج دے دیجئے۔ بچپن سے تقریباً مجھے بھی یہاں، میں 13 رجب کا وعدہ جب سے میں نے یہاں کے ایک 30 برس پہلے کی بات ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو، یہاں میں آیا تھا چند شعر پڑھنے کے لیے، لیکن جب یہاں سے گیا تو اس وقت ناشر نقوی صاحب نظامت کر رہے تھے، وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے گئے، مجھ سے کہنے لگے ارشد 2 شاعر کو پڑھوا دو، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل میں 2 شاعر کو اپنے حصے کے میں نے پڑھوا دیا۔ اس کے بعد وہ آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اس کو کنٹینیو کر دو۔ میں نے پھر محفل کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ اس وقت قدیر آغا صاحب، یوسف صاحب اور ہمارے آغا صاحب یہ لوگ موجود تھے، اور بھی دیگر حضرات تھے۔ ان لوگوں نے مجھے حکم دیا کہ ارشد صاحب آپ یہ وعدہ کریے کہ اس محفل میں ریگولر آپ آنے کا وعدہ کریے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ میں آ جاؤں گا۔ یقین مانیے کہ ہندوستان میں آج کی تاریخ میں بڑی سے بڑی محفلوں کا وعدہ آتا ہے، لیکن میں کہیں نہیں جاتا، میں اپنی زبان پر قائم ہوں، اور وہ دن اور آج کی تاریخ میں لکھنؤ کی اس محفل میں حاضری دے رہا ہوں۔ اگر میرا کوئی انٹرنیشنل وعدہ ہو گیا، جیسے کہ میں 1 سال US چلا گیا، 1 سال میں کربلا چلا گیا نجف کی محفل میں نظامت کرنے کے لیے، بس یہ 2 سال میرا گیپ ہوا ہے، اس کے بعد سے میں کنٹینیو ہوں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں نظامت یہاں کرتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں اپنی نظامت کے سارا وقت آپ کے حوالے کر دوں۔ میں صرف شعراء کو یک بعد دیگر آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ شعراء کو سننے کے لیے یہی مزاج بنائے رکھیے۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی بیچ میں چائے اور پانی یہ سب ڈسٹربنس ہوگا، اس لیے میں نے 2-4 لفظ بڑھا کر کے میں نے یہاں تک بات کو پہنچا دیا ہے۔ اب گزارش یہ کروں گا کہ جلدی جلدی چائے پہنچا دیجئے، تاکہ یہاں سے پھر منقبتی دور کا آغاز باقاعدہ ہونے جا رہا ہے۔ میں حمد کے حوالے سے عتیق الہ آبادی کے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ حضرات تھوڑا سا یہیں سے مزاج بنا لیجئے، اس لیے کہ دھیرے دھیرے ہی ایک بیج بونے کے بعد چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے، وہ کوپل جب آگے بڑھتی ہے تو ایک پودا کہلاتی ہے، اور وہ پودا بڑھ کر ایک درخت کہلاتا ہے۔ تو اس درخت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بیج کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہم یہیں سے چاہتے ہیں کہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ تو حمد باری تعالیٰ، تو مالک کل، تو خالق کل، زمین تیری آسمان تیرا، تو مالک کل، تو خالق کل، زمین تیری آسمان تیرا، میرے لیے بس یہی عبادت، زبان میری بیان تیرا۔ تو مالک کل، تو خالق کل، زمین تیری آسمان تیرا۔ ہو گیا بھیا، چائے وائے کا سسٹم ختم ہو گیا، اب یہاں سے منقبت کا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ بھیا تم بیٹھ جاؤ، اب بات ختم کر دو۔ اب جو چائے وائے جس کو ضرورت ہوگی وہ سب باہر جا کے پی لیں گے، یہاں محفل کا مزاج بنا رہے۔ تیسرا چوتھا مصرع سنیے عتیق الہ آبادی مرحوم کا، کہ تو مالک کل، تو خالق کل، زمین تیری آسمان تیرا، میرے لیے بس یہی عبادت، زبان میری بیان تیرا، میں اپنی کشتی تیرے بھروسے پہ بیچ طوفان میں لے چلا ہوں۔ میں اپنی کشتی تیرے بھروسے پہ بیچ طوفان میں لے چلا ہوں، اب اس کے آگے تیری مشیت، ہوا تیری بادبان تیرا، اب اس کے آگے تیری مشیت، ہوا تیری بادبان تیرا۔
یہ حمد باری تعالیٰ سے میں نے بات شروع کر دی۔ عزیز و نعت کا سلسلہ یہاں پر ہماری یہ پوری روایت رہی ہے، ہم محفلوں میں نعت کے بغیر کسی گفتگو کا آغاز نہیں کرتے، اور نعت پھر ایسی نعت ہو کہ جسے سننے کے بعد آپ کی طبیعت جھوم اٹھے، وہ نعت پیش کرنے کی میں نے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایسی نعت آپ کے حوالے کی جائے جسے آپ لفظوں کا بھی لطف لیں اور ترنم کا بھی لطف لیں۔ ایسی ہی خوبصورت لہجے میں نعت پیش کرنے کے لیے ہماری فہرست میں ہمارے مہمان شاعر محترم جناب فیاض صاحب رائے بریلوی تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت سرور کائنات سے اس مقدس اور نورانی منقبتی دور کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں۔ حاضرین سے گزارش ہے کہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ تمام محبان حیدر کرار کو آج کے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں تاریخ کے آئینے میں بطور خاص۔ تاریخ کے آئینے میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں بطور خاص۔ ایک بار نعرہ صلوات بلند کریں۔ جذبہ عشق بس زبانی تھا، جذبہ بس زبانی تھا، جذبہ عشق بس زبانی تھا، دوست کہنے کو تھے حبیب نہ تھے۔ لطف لیں، رعایتیں دیکھیں، لطف لیں۔ جذبہ عشق بس زبانی تھا، دوست کہنے کو تھے حبیب نہ تھے، اور ایسے بھی تھے رسول کے ساتھی، پاس تو تھے مگر قریب نہ تھے۔ نوازش جذبہ عشق بس زبانی تھا، دوست کہنے کو تھے حبیب نہ تھے، ایسے بھی تھے رسول کے ساتھی، پاس تو تھے مگر قریب نہ تھے۔ نعرہ صلوات بلند کریں آپ حضرات۔ عظیم بھائی کیسے ہے؟ جی السلام علیکم۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا تھوڑا آگے آتے ہیں، اس لیے کہ ہاں آئیے صدر مقاصد
جذبہ عشق بس زبانی تھا، دوست کہنے کو تھے حبیب نہ تھے، ایسے بھی تھے رسول کے ساتھی، پاس تو تھے مگر قریب نہ تھے۔ ایک مطلب اور دو تین شعر حاضر کر رہا ہوں حضرت، ایک بار نعرہ صلوات بلند کریں۔ ہے نا پورا پڑھ نہیں منقبت نہیں، نعت ہم نے صرف نعت کا وعدہ کیا ہے، نعت کے دو تین نعت کے روح ہو آپ کا سایہ کسی بشر نے نہ دیکھا رسول کا، 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 پھر بھی ہے کائنات پہ سایہ رسول کا، سایہ کسی بشر نے نہ دیکھا رسول کا، سایہ کسی بشر نے نہ دیکھا رسول کا، پھر بھی ہے کائنات پہ سایہ رسول کا، نعرہ صلوات و احترام حضرت۔ بہت ڈسٹرب سایہ کسی بشر نے نہ دیکھا رسول کا، پھر بھی ہے کائنات پہ سایہ رسول کا۔ اور شعر دیکھیں کہ جن کے نصیب ہی میں اندھیرا ہو کیا کرے، جن کے نصیب ہی میں اندھیرا ہو کیا کرے، پھیلا تو ہر طرف ہے اجالا رسول کا، پھیلا تو ہر طرف ہے اجالا رسول کا۔ نعت شعر پیش کر رہا ہوں کہ مشک و گلاب آ کے اسے چومنے لگے، مشک و گلاب آ کے اسے چومنے لگے، جب بھی زمین پہ ٹپکا پسینہ رسول کا، مشک و گلاب آ کے اسے چومنے
لگے، جب بھی زمین پہ ٹپکا پسینہ رسول کا. اور ایک شعر دیکھیں کہ اس کا ہی ساتھ حشر میں دیں گے رسول پاک. سیدھا سیدھا سا شعر ہے. اس کا ہی ساتھ حشر میں دیں گے رسول پاک. مشکل میں جس نے ساتھ دیا تھا رسول کا، مشکل میں جس نے ساتھ دیا تھا رسول کا. ایک مطلب دو تیسرے پڑھنا مرتبت بھی اس میں. نہیں ایک دو مصرے کہے تھے ادھوری تھی جانے کو. یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر. لطف لیں حضرات ردیف کا بطور خاص. یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر، یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر. عرش بیٹھا رہا فرش پر رات بھر. یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر، یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر. عرش بیٹھا رہا فرش پر رات بھر، یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر. اور مدح مولا کا تھا وہ اثر رات بھر. سماعت فرمائیں حضرات کہ مدح آقا کا تھا وہ اثر رات بھر. تھی نہ اپنی کسی کو خبر رات بھر، تھی نہ اپنی کسی کو خبر رات بھر. یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر. اور بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیں کہ دینے والوں کی شرکت بھی محفل میں ہے، دینے والوں کی شرکت بھی محفل میں ہے، دینے والوں کی شرکت بھی محفل میں ہے. آ مرادوں سے دامن کو بھر رات بھر، آ مرادوں سے دامن کو بھر رات بھر. یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر. اور رات بھر ایک شعر سماعت فرما لیں. رات بھر چین سے سوئے مولا علی، چین سے رات بھر سوئے مولا علی. رات بھر چین سے سوئے مولا علی. جاگتے رہ گئے اہل شر رات بھر، جاگتے رہ گئے رات بھر چین سے سوئے مولا علی. رات بھر چین سے سوئے. نوازش بخشوانے کو سرور سے اپنی خطا، بخشوانے کو سرور سے اپنی خطا، بخشوانے کو سرور سے اپنی خطا. حر کو تھا انتظار سحر رات بھر،
یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر. اعلان تو کیا نہیں, آپ جا رہے ہیں. ہاں بھائی, ذکر خیر البشر. اب محفل کی طرف آ جائیے ذرا سا. نعت فیاض صاحب پڑھ رہے تھے, میں یہیں سے بات کو آگے بڑھا دوں. نعت سنیے. اظہر کمال پاکستان کا شاعر, سادے سے لفظیں, کہیں لغت دیکھنے کی ضرورت نہیں, بس مصرے سنتے رہیے اور داد دیتے رہیے کہ آپ کے. ایک سلوات بھیجیے حضرات. آپ کے سایہ فیضان میں آ جاتا ہوں. اظہر کمال پاکستان, نعت پڑھ رہا ہوں. آپ کے سایہ فیضان میں آ جاتا ہوں, ایک صحرا سے گلستان میں آ جاتا ہوں. آپ کے سایہ فیضان میں آ جاتا ہوں, آپ کے سایہ فیضان میں آ جاتا ہوں, ایک صحرا سے گلستان میں آ جاتا ہوں. خود پہ ہر پل کسی کافر کا گماں ہوتا ہے, خود پہ ہر پل کسی کافر کا گماں ہوتا ہے. نعت پڑھتا ہوں تو ایمان میں آ جاتا ہوں. خود پہ ہر پل کسی کافر کا گماں ہوتا ہے. نعت پڑھتا ہوں تو ایمان میں آ جاتا ہوں. نفع دیتا ہے مجھے ذکر شہ دو عالم, نفع دیتا ہے مجھے ذکر شہ دو عالم. بھول جاتا ہوں تو نقصان میں آ جاتا ہوں. نفع دیتا ہے مجھے ذکر شہ دو عالم, نفع دیتا ہے مجھے ذکر شہ دو عالم. بھول جاتا ہوں تو نقصان میں آ جاتا ہوں, بھول جاتا ہوں تو نقصان میں آ جاتا ہوں. نعت سرور کائنات کا سلسلہ اب یہاں سے علی ولی اللہ ذکر مولائے کائنات. پوری توجہ عزیزان گرامی, میں مصرے پڑھ رہا ہوں, شاید آپ تک اگر پہنچ جائے تو بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس محفل کو یہیں سے کامیاب بنا دیجئے. اس لیے کہ میں نے ابراہیم خلیل جلال پوری سادہ سا تحت بہترین شعر سنانے کے لیے میں نے اس وقت ان کے, حالانکہ میں کبھی کسی شاعر کو پہلے سے بتاتا نہیں ہوں کہ آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد, لیکن میں نے ابراہیم خلیل کو اشارہ کر دیا کہ میں جاؤں گا مائک پہ اور تمہارا نام پکاروں گا, تم کو شعر پڑھنا ہے. شعر سنیے گا, لطف لیجئے گا, داد دیجئے گا ابراہیم خلیل کو. میں یہاں سے مصرع پڑھنا چاہتا ہوں کہ دیوار و در تمہاری, دیوار و در کو رکھتے ہو اکثر نظر سے دور, دیوار و در کو رکھتے ہو اکثر. بس مطلع پڑھوں گا اس لیے کہ مجھے کئی ایک شعر ہیں وہ سب نہیں پڑھنا چاہتا, میں محفل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دیوار و در کو رکھتے ہو اپنی نظر سے دور, تم دیداور نہیں ہو نکل جاؤ گھر سے دور. دیوار و در کو رکھتے ہو اپنی نظر سے دور, دیوار و در کو رکھتے ہو اپنی نظر سے دور, تم دیداور نہیں ہو نکل جاؤ گھر سے دور. آئیے جناب دیکھیں, ہماری فہرست اس وقت مکمل ہو گئی ہے. اعظم صاحب سلطان پوری بھی تشریف لے آئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ محفل کو صرف یہ یہاں کے جو ہمارے میڈیا پرسن ہیں, جیسے گوہر ایجنسی ہے, گراف ایجنسی ہے, علی سی ڈی سینٹر ہے اور دیگر افراد جو لوگ ہیں,
ان لوگوں نے اپنے کیمرے کے کنیکٹنگ مائک اس میں لگا رکھے ہیں. یہ بار بار مجھ سے کہتے ہیں کہ صاحب وہاں سے نام نہ بلائیے, یہاں آ کر کے نام پکاریے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کل ٹیکنالوجی کافی زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے, کچھ ایسا سسٹم بنائیے کہ یا تو 2 مائک کنیکٹ کریے اور یا پھر ایسا کچھ کیجئے کہ مائک کی ضرورت ہی نہ پڑے, ڈائریکٹ ساؤنڈ آپ کے کیمرے تک پہنچ جائے تاکہ مجھے بار بار اٹھ کے آنا نہ پڑے, ہے نا. دیواروں در کو رکھتے ہو اپنی نظر سے دور, تم دیداور نہیں ہو نکل جاؤ گھر سے دور. تم نے چراغ وقت سے پہلے بجھا دیے, تم نے چراغ وقت سے پہلے بجھا دیے, اب اور کتنی دیر رہو گے سحر سے دور. تم نے چراغ وقت سے پہلے بجھا دیے, اب اور کتنی دیر رہو گے سحر سے دور, اب اور کتنی دیر رہو گے سحر سے دور. آئیے عزیزو, جیسا میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے کہ میں بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی گفتگو کے, اس لیے کہ شاعر کا کلام ہی اس کا اپنا مکمل تعارف ہے. ابراہیم خلیل جلال پوری لکھنؤ کی سرزمین پر پہلی بار تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. جدید لب و لہجے کا شاعر ابراہیم خلیل جلال پوری, بہترین سادہ سا تحت بہترین اشعار آپ حضرات کے سامنے ہیں. مبارک ہو. معزز اور گراں قدر سامعین اکرام, السلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اسے ایک باواز بلند نعرے درود کے ساتھ قبول فرمائیں گے. جشن مولائے کائنات منعقد ہے اور ممدوح کے حوالے سے آغاز کرتا ہوں کہ تذکرہ قرآن میں جس نور کے پیکر کا ہے, تذکرہ قرآن میں جس نور کے پیکر کا ہے, شمس کا کعبہ ہے وہ قبلہ مہو اختر کا ہے. تذکرہ قرآن میں جس نور کے پیکر کا ہے, شمس کا کعبہ ہے وہ قبلہ مہو اختر کا ہے. نرگسی پھولوں سے ابراہیم اس کو بھر چکے, نرگسی پھولوں سے ابراہیم اس کو بھر چکے, منتظر بیت خدا اب ایک دیدہ ور کا ہے. نرگسی پھولوں سے ابراہیم اس کو بھر چکے, نرگسی پھولوں سے ابراہیم اس کو بھر چکے, منتظر بیت خدا اب ایک دیدہ ور کا ہے. اس لیے زہرہ چلا ہے چومنے اس کے قدم, اس لیے زہرہ چلا ہے چومنے اس کے قدم, جان لے دنیا یہی داماد پیغمبر کا ہے. اس لیے زہرہ چلا ہے چومنے اس کے قدم. بہت شکریہ. نرگسی پھولوں سے ابراہیم اس کو بھر چکے, منتظر بیت خدا اب ایک دیدہ ور کا ہے. اس لیے زہرہ چلا ہے چومنے اس کے قدم, جان لے دنیا یہی داماد پیغمبر کا ہے. جان لے دنیا یہی داماد پیغمبر کا ہے. شعر ملاحظہ ہو کہ وہ محبت تھی کہ اس نے چاک سینہ کر لیا, وہ محبت تھی کہ اس نے چاک سینہ کر لیا. خانہ کعبہ میں استقبال یوں حیدر کا ہے, وہ محبت تھی کہ اس نے چاک سینہ کر لیا, وہ محبت تھی کہ اس نے چاک سینہ کر لیا. خانہ کعبہ میں استقبال یوں حیدر کا ہے. شعر ملاحظہ ہو کہ لم یلد کی یا علی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, لم یلد کی
یا علی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں یہی کہتا رہوں گا تو خدا کے گھر کا ہے. لم یلد کی یا علی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں یہی کہتا رہوں گا تو خدا کے گھر کا ہے. کیسے تصویر غدیر خم دکھائی دے انہیں, کیسے تصویر غدیر خم دکھائی دے انہیں, حاسدوں کے ہاتھ میں جب آئینہ پتھر کا ہے. کیسے تصویر غدیر خم دکھائی دے انہیں, حاسدوں کے ہاتھ میں جب آئینہ پتھر کا ہے. شیر خاروں کو ڈرا سکتا نہیں جب اے یزید, شیر خاروں کو ڈرا سکتا نہیں جب اے یزید, پھر بتا کیا فائدہ 9 لاکھ کے لشکر کا ہے. شیر خاروں کو ڈرا سکتا نہیں جب اے یزید, بہت شکریہ. شیر خاروں کو ڈرا سکتا نہیں جب اے یزید, شیر خاروں کو ڈرا سکتا نہیں جب اے یزید. بہت شکریہ. شیر خاروں کو ڈرا سکتا نہیں جب اے یزید, پھر بتا کیا فائدہ 9 لاکھ کے لشکر کا ہے. پھر بتا کیا فائدہ 9 لاکھ کے لشکر کا ہے. وہ گرا جھولے سے کانپ اٹھے زمین و آسماں, وہ گرا جھولے سے کانپ اٹھے زمین و آسماں. وزن کتنا 6 مہینے میں علی اصغر کا ہے. وہ گرا جھولے سے کانپ اٹھے زمین و آسماں. وزن کتنا 6 مہینے میں علی اصغر کا ہے. جنگ خیبر سن کے کیوں جانے لگے ٹھہرو خلیل, جنگ خیبر سن کے کیوں جانے لگے ٹھہرو خلیل. تذکرہ باقی ابھی جبریل کے شہ پر کا ہے, تذکرہ باقی ابھی جبریل کے شہ پر کا ہے. بہت شکریہ. ذرا درود پڑھیں ایک بار. ایک کلام اور جلدی جلدی پیش کر دیتا ہوں کیونکہ شعراء کی فہرست کافی طویل ہے, اور ایک بار اور درود پڑھیں حضرات. ایک مصرع ہوا تھا ہمارے یہاں کہ عباس ہمیں شام کے لشکر کو بتا دو, عباس ہمیں شام کے لشکر کو بتا دو. اشعار ملاحظہ ہوں, ترکیب دیکھیے گا, لطف لیجئے گا. عباس ہمیں شام کے لشکر کو بتا دو, مطلب کہا ہے کہ دنیا کے مریضوں کے لیے ہیں یہ دوا دو, دنیا کے مریضوں کے لیے ہیں یہ دوا دو. ایک خاک شفا ایک ہے پرچم کی ہوا دو, دنیا کے مریضوں کے لیے ہے یہ دوا دو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دنیا کے دنیا کے مریضوں کے لیے ہے یہ دوا دو, دنیا کے مریضوں کے لیے ہے یہ دوا دو. ایک خاک شفا ایک ہے پرچم کی ہوا دو, ایک خاک شفا ایک ہے پرچم کی ہوا دو. تلوار ہے حیدر کی یا میزان عدالت, تلوار ہے حیدر کی یا میزان عدالت, جس پر بھی چلی ہو گیا وہ 1/2. تلوار ہے حیدر کی یا میزان, تلوار ہے حیدر کی یا میزان عدالت. بہت شکریہ. دنیا کے مریضوں کے لیے ہے یہ دوا دو,
ایک خاک شفا ایک ہے پرچم کی ہوا دو، تلوار ہے حیدر کی یا میزان عدالت، جس پر بھی چلی ہو گیا وہ 1/2، جس پر بھی چلی ہو گیا وہ 1/2، تلوار ہے حیدر کی یا میزان عدالت، جس پر بھی چلی ہو گیا وہ 1/2، سورج کو بلائے کبھی مردے کو جلائے، سورج کو بلائے کبھی مردے کو جلائے، سجدہ نہ اگر کرتا وہ ہو جاتے خدا دو، سورج کو بلائے کبھی سورج کو بلائے کبھی مردے کو جلائے، سورج کو بلائے جلائے، سورج کو بلائے کبھی مردے کو جلائے، سورج کو بلائے کبھی مردے کو جلائے۔ دنیا کے مریضوں کے لیے ہے یہ دوا دو، ایک خاک شفا ایک ہے پرچم کی ہوا دو، تلوار ہے حیدر کی یا میزان عدالت، جس پر بھی چلی ہو گیا وہ 1/2، جس پر بھی چلی ہو گیا وہ 1/2، سورج کو بلائے کبھی مردے کو جلائے، سورج کو بلائے کبھی مردے کو جلائے، سجدہ نہ اگر کرتا وہ ہو جاتے خدا دو، سجدہ نہ اگر کرتا وہ ہو جاتے خدا دو، سجدہ نہ اگر کرتا وہ ہو جاتے خدا دو، اب دوسرا قرآن کوئی آ نہیں سکتا، اب دوسرا قرآن کوئی آ نہیں سکتا، خالق نے بنائے ہی نہیں نقطہ با دو، اب دوسرا قرآن آ نہیں سکتا، اب دوسرا قرآن کوئی آ نہیں سکتا، اب دوسرا قرآن کوئی آ نہیں سکتا۔ سورج کو بلائے کبھی مردے کو جلائے، سورج کو بلائے کبھی مردے کو جلائے، سجدہ نہ اگر کرتا وہ ہو جاتے خدا دو، اب دوسرا قرآن کوئی آ نہیں سکتا، اب دوسرا قرآن کوئی آ نہیں سکتا، خالق نے بنائے ہی نہیں نقطہ با دو، خالق نے بنائے ہی نہیں نقطہ با دو، امت کو کئی فرقوں میں کر سکتے ہو تقسیم، شعر ملاحظہ ہو کہ امت کو کئی فرقوں میں کر سکتے ہو تقسیم، کر سکتا نہیں کوئی کبھی کرب و بلا دو، امت کو کئی فرقوں میں کر سکتے ہو تقسیم، امت کو کئی فرقوں میں کر سکتے ہو تقسیم، کر سکتا نہیں کوئی کبھی کرب و بلا دو، مصرع یاد ہے نا، کر سکتا نہیں کوئی کبھی کرب و بلا دو، جب چاہوں گا خیمے میں اٹھا لاؤں گا دریا، جب چاہوں گا خیمے میں اٹھا لاؤں گا دریا، عباس ہوں میں شام کے لشکر کو بتا دو، جب چاہوں گا خیمے میں اٹھا لاؤں گا دریا، عباس ہوں میں شام کے۔ ایک بار درود پڑھیں افسرات۔ ایک بار اور درود پڑھیں افسرات۔ امت کو کئی فرقوں میں کر سکتے ہو تقسیم، کر سکتا نہیں کوئی کبھی کرب و بلا دو، جب چاہوں گا خیمے میں اٹھا لاؤں گا دریا، عباس ہوں میں شام کے لشکر کو بتا دو، تعداد میں 9 لاکھ ہو تم، میں ہوں اکیلا، شعر ملاحظہ ہو کہ تعداد میں 9 لاکھ ہو تم،
میں ہوں اکیلا، دم ہو تو میرے کھینچے ہوئے خط کو مٹا دو۔ تعداد میں 9 لاکھ ہو تو میں ہوں اکیلا، دم ہو تو میرے کھینچے ہوئے خط کو مٹا دو۔ تاریخ نے بڑا ظلم کیا ہے ہم شیعوں پہ، ہمارے معصوموں کے قاتل چھپائے ہیں۔ شعر ملاحظہ ہو، اگر آپ کے دل تک پہنچ جائے تو دعائیں چاہتا ہوں کہ تعداد میں 9 لاکھ ہو تو میں ہوں اکیلا، دم ہو تو میرے کھینچے ہوئے خط کو مٹا دو۔ آخری شعر کہ سب سامنے آ جائیں گے معصوموں کے قاتل۔ شعر ملاحظہ ہو کہ سب سامنے آ جائیں گے معصوموں کے قاتل، تقریر فدا خطبہ زینب سے ملا دو۔ سب سامنے آ جائیں گے معصوموں کے قاتل، سب سامنے آ جائیں گے معصوموں کے قاتل، تقریر فدا خطبہ زینب سے ملا دو۔ کہتے ہیں خلیل آج بھی دنیا سے یہ اصغر، کچھ ایسے ہنسو طالب بیعت کو رلا دو۔ بہت شکریہ حضرات، نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھیں ایک بار حضرات۔ ایک مصرع ہے، میرا ہی مصرع تھا، ہر نوجوان نثار ہے لیلا کے لال پر۔ اس پہ میں نے کچھ اشعار کہے تھے، جلدی آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں کہ جس کی نظر ہے صرف امیروں کے مال پر، جس کی نظر ہے صرف امیروں کے مال پر، تقریر کر رہا ہے وہ رزق حلال پر۔ جس کی نظر ہے صرف امیروں کے محل پر، تقریر کر رہا ہے وہ رزق حلال پر۔ جس کی نظر ہے صرف امیروں کے مال پر، تقریر کر رہا ہے وہ رزق حلال پر۔ شعر ملاحظہ ہو کہ کرب و بلا میں دیکھ کے اکبر کا مارکا، یہ شعر اگر آپ کی سماعتوں تک، آپ کے دل تک پہنچ گیا تو میری محنت اور میرا اشعار قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جس کی نظر ہے صرف امیروں کے مال پر، رحمت للعالمین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، تلوار اٹھائی کسی نے ہے، ہم شکل پیغمبر ہے کوئی۔ شعر ملاحظہ ہو کہ جس کی نظر ہے صرف امیروں کے مال پر، تقریر کر رہا ہے وہ رزق حلال پر۔ کرب و بلا میں دیکھ کے اکبر کا مارکا، شعر ملاحظہ ہو کہ کرب و بلا میں دیکھ کے اکبر کا مارکا، 63 برس نثار ہیں 18 سال پر۔ کرب و بلا میں دیکھ کے اکبر کا مارکا، کرب و بلا میں دیکھ کے اکبر کا مارکا، 63 برس نثار ہیں 18 سال پر۔ برچھی کی کیا مجال ازاں کو جو چھو سکے، برچھی کی کیا مجال ازاں کو جو چھو سکے، سرور کو اعتماد ہے اکبر کی ڈھال پر۔ برچھی کی کیا مجال ازاں کو جو چھو سکے، سرور کو اعتماد ہے اکبر کی ڈھال پر۔ لاشوں سے مقتلوں کو جری پاٹ دے اگر، لاشوں سے مقتلوں کو جری پاٹ دے اگر، زینب ردائے ضبط نہ ڈالے جلال پر۔ لاشوں سے مقتلوں کو جری پاٹ دے اگر، لاشوں سے مقتلوں کو جری پاٹ دے اگر، زینب ردائے ضبط نہ ڈالے جلال پر۔ جھولے سے لے کے آئے ہیں رن میں جسے حسین، جھولے سے لے کے آئے ہیں رن میں جسے حسین،
دنیا کا رزق ٹھہرا ہے اس نو نہال پر. جھولے سے لے کے آئے ہیں رن میں جسے حسین. دنیا کا رزق ٹھہرا ہے اس نو نہال پر. اصغر کا خون حسین نے رخ پر ملا مگر. اصغر کا خون حسین نے رخ پر ملا مگر. سرخی ابھر کے آئی نمازوں کے گال پر. اصغر کا خون حسین نے رخ پر ملا مگر. سرخی ابھر کے آئی نمازوں کے گال پر. نیزے کے آسماں پہ رہا شام تک مگر. نیزے کے آسماں پہ رہا شام تک مگر. آیا نہ آفتاب امامت زوال پر. نیزے کے آسماں پہ رہا شام تک مگر. آیا نہ آفتاب امامت زوال پر. لائی نہ مسجدوں میں دھماکوں کی گھن گرج. جذبے پہ کوئی حرف نہ فکر و خیال پر. لائی نہ مسجدوں میں دھماکوں کی گھن گرج. جذبے پہ کوئی حرف نہ فکر و خیال پر. تو سینے پہ ہر شہید کے لکھا ہے یہ خلیل. ہر نوجوان نثار ہے لیلا کے لال پر. بہت شکریہ حضرات. نعرہ صلوات. بھائی آپ حضرات کے سامنے ابھی دیکھیں میر نذیر باقری صاحب بھی تشریف لے آئے اور یہ آنے جانے کا جو سلسلہ ہے ذرا سا یہ مکمل ہو جائے. دیکھیں حضرات میں اس وقت ایسے شاعر کا انتخاب کر کے آیا ہوں کہ جسے بلانے کے لیے کسی تمہیدی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے میرا مجمع جو ہے وہ جب میں نام لوں گا تو آمادہ ہوگا پہلے مصرعے سے ہی اس شاعر کو سننے کے لیے. اس لیے کہ تجربے نے یہ بتایا ہے کہ لکھنؤ کی سرزمین اس شاعر کو بے پناہ محبتوں سے نوازتی ہے. ابراہیم خلیل جلال پوری جس قافیے ردیف کا استعمال کر رہے تھے میں بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ اس قافیے پہ کچھ شعر ایسے ہیں جو مجھے بھی یاد ہیں لیکن بس ردیف بدل گئی کہ کیا پوچھتے ہو رنگ ہمارے جلال کا. علی اکبر، علی اصغر، مولا حسین یہی سب ذکر ابھی آپ سن رہے تھے. سینہ، ڈھال، تلوار، برچھی، نیزہ یہی گفتگو ابھی آپ سن رہے تھے. جو 5-6 شعر 7 شعر میں بات ہو رہی تھی وہ میں 2 شعر میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا پوچھتے ہو رنگ ہمارے جلال کا، سینوں سے کام لیتے ہیں ہم لوگ ڈھال کا. کیا پوچھتے ہو رنگ ہمارے جلال کا، سینوں سے کام لیتے ہیں ہم لوگ ڈھال کا. نکلا تھا خون پینے کو جس دم کما سے تیر، ہم نے گلا ہٹایا نہیں نونہال کا. کیا پوچھتے ہو رنگ ہمارے جلال کا، سینوں سے کام لیتے ہیں ہم لوگ ڈھال کا. نکلا تھا خون پینے کو جس دم کما سے تیر، ہم نے گلا ہٹایا نہیں نونہال کا. کہ اصغر کا حوصلہ علی اکبر سے کم نہیں، اصغر کا حوصلہ علی اکبر سے کم نہیں. سن میں ہے فرق 17-18 سال کا. اصغر کا حوصلہ علی اکبر سے کم نہیں، سن میں ہے فرق 17-18 سال کا. عزیزان گرامی، یہ ماحول، یہ گفتگو، یہ مزاج، یہ اس وقت کی شاعری یہ بتا رہی ہے کہ میں بغیر کسی تمہید کے اعظم صاحب سلطان پوری کو آواز دوں. تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. آپ حضرات اعظم سلطان پوری کا استقبال ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے کیجیے. حضرات، اولاً جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, शोरा इकराम से इजाज़त लेते हुए, उलमा से इजाज़त लेते हुए मतलब पढ़ता हूँ, जुड़ जाइएगा। खालिक की बात बात में लहजा अली का है, खालिक की बात बात में लहजा अली का है, कुरान के लबों पे कसीदा अली का है, करबो बला अली की मदीना अली का है, और बाइस निजात सफीना अली का है। बैठे हैं नू इसलिए कश्ती में मुतमईन, यहीं से जुड़ जाइएगा ताकि सफ़र आगे बढ़ जाए। बैठे हैं नू इसलिए कश्ती में मुतमईन, मालूम है उन्हें कि सहारा अली का है। बैठे हैं नू इसलिए कश्ती में मुतमईन, मालूम है उन्हें कि सहारा अली का है। शियों से बुग़्ज़ है तो अंधेरा तलाश कर, लखनऊ में मिसरा पढ़ा है मैंने। शियों से बुग़्ज़ है तो अंधेरा तलाश कर, क्यों? सूरज तो खुद ही चाहने वाला अली का है। थोड़ा सा और बेदार हो जा। शियों से बुग़्ज़ है तो अंधेरा तलाश कर, सूरज तो खुद ही चाहने वाला। शियों से मिलके दोनों हाथ बुलंद करके लगा दें, सफर आगे बढ़ जाए। खालिक की बात बात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला। खालिक की बात बात में लहजा अली का है, कुरान के लबों पे कसीदा अली का है, करबो बला अली की मदीना अली का है, और बाइस निजात सफीना अली का है। बैठे हैं नू इसलिए कश्ती में मुतमईन, मालूम है उन्हें के सहारा अली का है। शियों से बुग़्ज़ है तो अंधेरा तलाश कर, सूरज तो खुद ही चाहने वाला अली का है। अहमद ने जिब्राइल से मेराज में कहा, अहमद ने जिब्राइल से मेराज में कहा, आगे न जाओ आगे इलाका अली का है। खुदा खुश रखे जो बोल रहे हैं। नहीं, सारे लोग माशाल्लाह बोल रहे हैं, मौला खुश रखे, इनको आबाद रखे। बस थोड़ा सा और 13 रजब का माहौल है। तेरह रजब का जश्न है, आपका मुस्कुराना ज़रूरी है बनी उमैया के दिलों को जलाने के लिए, ठीक है? तो ऐसा जश्न हो कि लोग कहने पर मजबूर हो जाएं कि ये रोने वाले मुस्कुराना भी जानते हैं। खालिक की बात बात में लहजा अली का है, कुरान के लबों पे कसीदा अली का है, करबो बला अली की मदीना अली का है, और बाइस निजात सफीना अली का है। बैठे हैं नू इसलिए कश्ती में मुतमईन, मालूम है उन्हें कि सहारा अली का है। खालिक के कुल सिफात के मजहर यही तो हैं। मौत व हयात क्या है? इरादा अली का है। मैंने शेर पढ़ा है। खालिक के कुल सिफात के मजहर यही तो है। मौत व हयात क्या है? इरादा अली का है। जिसका अकीदा मेरे अकीदे से मिले वो बोले इरादा अली का है। तो अल्लाह के हिजाब से महदी के गैब तक, अल्लाह के हिजाब से महदी के गैब तक पर्दा जहां जहां है वो पर्दा अली का है। भाई थोड़ा सा और बेदार हो। अल्लाह के हिजाब से महदी के गैब तक, अल्लाह के हिजाब से। पीछे वालों को देख के, स्टेज पर देख के थोड़ा सा आप लोग भी। आशी भाई, मैं कल से आपकी आवाज एक बार आई नहीं, माशाअल्लाह आ जाएगी, ठीक। अल्लाह के हिजाब से महदी के गैब तक पर्दा जहां जहां है वो पर्दा अली का है। जिसने जिसने सरकार बाबुल हवाइज के परचम की हवा खाई है, एक शेर पढ़ रहा हूं, पर्दा अली का है। ये कह के भागने लगी फौजे फुरात से, ये कह के भागने लगी फौजे फुरात से, अब्बास के बदन में कलेजा अली का है। नारा हैदरे, दोनों हाथ बुलंद करके लगाए, लगे कि हाँ 13 रजब का जश्न हो रहा है। नारा हैदरी, ये कहते मिलके मिलके, सबके मौला है, मिलके लगाए आप।
علی 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 خدا خوش رکھے. سبحان اللہ. زندہ باد. مل کے علی 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 علی. جزاک اللہ جزاک اللہ. سارے لوگ مل کے جواب دیں. مولا علی کا نام ہے. علی 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 حیدر. خدا سلامت رکھے جتنے لوگ اس میں یا علی مدد کہہ رہے تھے. مولا ان کی حلدری حاجات کو پوری فرمائے. یہ کہہ کے بھاگنے لگی فوج فرات سے. عباس کے بدن میں کلیجہ علی کا ہے. شیر فہم لوگ بیٹھے ہیں, اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں تمامی حضرات سے بالخصوص توجہ کے ساتھ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ حوا کے دونوں بیٹے بھی یکساں نہ ہو سکے. یہیں سے جڑ جائیے گا. حوا کے دونوں بیٹے بھی یکساں نہ ہو سکے. ایک کو حسد نے نار کا راہی بنا دیا. حوا کے دونوں بیٹے بھی یکساں نہ ہو سکے. ایک کو حسد نے نار کا راہی بنا دیا. پالا تھا 4 بیٹوں کو ام البنین نے, چاروں کو کربلا کا سپاہی بنا دیا. خدا آباد رکھے. خدا آباد رکھے. میں پیش کر رہا ہوں. حوا کے دونوں بیٹے بھی یکساں نہ ہو سکے. ایک کو حسد نے نار کا راہی بنا دیا. پالا تھا 4 بیٹوں کو ام البنین نے, چاروں کو کربلا کا بولتے ہیں سپاہی بنا دیا. چاروں کو کربلا کا سپاہی بنا دیا. اسی بھائی چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا. لکھنؤ چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا. ویرانیوں کا شہر تھا آباد لکھ دیا. چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا. ویرانیوں کا شہر تھا آباد لکھ دیا. قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے, سرور نے حر کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا. تھوڑا سا اور بلند ہو جائے. چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا. ویرانیوں کا شہر تھا آباد لکھ دیا. قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے, سرور نے حر کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا. لکھنی تھی مجھ کو سجدہ خالق کی آبرو. کاغذ پہ میں نے سید سجاد لکھ دیا. لکھنی تھی مجھ کو سجدہ خالق کی آبرو.
کاغذ پہ میں نے سیدے جس شعر کے لیے زحمت دی سجاد لکھ دیا، قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے، پورے مجمع کی توجہ، پورا مجمع پورے قد سے کھڑا ہو جہاں شعر کی قیمت نہیں، آیا تھا سرور کے سامنے، قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے، سرور نے حر کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا، تو راہب کے واسطے جہاں لکھا تھا لاولت، مجھے لکھنؤ دیکھنا ہے، راہب کے واسطے جہاں لکھا تھا لاولت، شہ نے وہیں پہ صاحب اولاد۔ خدا آباد رکھے، میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا، ویرانیوں کا شہر تھا آباد لکھ دیا۔ کیا شعر سنے جا رہے ہیں، شعر کی حفاظت ہو رہی، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے، سرور نے حر کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا، لکھنی تھی مجھ کو سجدہ خالق کی آبرو، کاغذ پہ میں نے سید سجاد لکھ دیا، راہب کے واسطے جہاں لکھا تھا لاولت، شہ نے وہیں پہ صاحب اولاد لکھ دیا۔ غازی کے اختیار پر جس کو جتنا بھروسہ ہے میرے مصروں کے ساتھ رہے گا، نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے۔ علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے، جڑ جائیے گا، میں نے کہا مولا عباس کے پرچم کی ایک بار بھی ہوا کائے ہے تو، نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے، علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے، تو خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شبیر کہہ دیتے میرا عباس جانے کربلا کا مارکا جانے۔ بھائی میں نے شعر پڑھا، نعرہ حیدرے، اتنا بکھر کے نہیں، مل کے لگائے نعرہ علی 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 علی، مل کے بکھر کے نہیں، علی 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 نبی یا تو خدا جانے، علی علی سکون دینے والا نام ہے، مل کے بولیں علی 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 جزاک اللہ۔ پورے جوش میں زور سے کھل کے جنگل پہاڑ کرتا ہے نعرے علی علی، مشکل کو یہ سب کی حل کریے، ارے مشکل کشا علی یا علی یا علی مدد حق نعرے۔ جزاک اللہ، زندہ باد۔ نجف تک آواز پہنچائیے گا، آ جائیے قبلہ۔ کیا منظر بنا دیا، خدا آپ کو آباد رکھے۔ نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے، علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے، خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شبیر کہہ دیتے میرا عباس جانے کربلا کا مارکا جانے۔ ایک مفہوم سنانے کے لیے میں تھوڑی دیر کا سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا کہ سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ زین پر،
میں نے مصرع پڑھا ہے. سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ زین پر. سجدے کا وقت آیا, جب تک سارے لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں. سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ زین پر. سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ زین پر. احسان اور بڑھ گیا سرور کا دین پر. لکھنؤ مجھے دکھنا چاہیے, میں شاعری پڑھ رہا ہوں. سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ زین پر. احسان, آصف بھائی, احسان اور بڑھ گیا سرور کا دین پر. دہشت سے مر ہی جائے گی یہ فوج اشقیا. عباس ہاتھ رکھ دیں اگر آستین پر. جیسے گونج ہونی چاہیے تھی. دہشت سے مر ہی جائے گی یہ فوج اشقیا. عباس ہاتھ رکھ دے اگر آستین پر. غیروں کے در پہ کیسے جھکے گا بھلا یہ سر. کرب و بلا کی خاک لگی ہے جبین پر. فطر اس کو دیکھ دیکھ کے کہنے لگے ملک, کس نے دیے بھلا تجھے اتنے حسین پر. بھائی تھوڑا سا. فطر اس کو دیکھ دیکھ کے کہنے لگے ملک, کس نے دیے بھلا تجھے اتنے حسین پر. عباس کو دیا تھا امانت کے طور پہ. اپنے قص سے بڑا شعر پڑھ رہا ہوں. عباس کو دیا تھا امانت کے طور پہ. زہرا کو اعتماد تھا ام البنین پر. ہائے ہائے ہائے. بھائی تھوڑا سا ایسا لگے کہ میں نے شعر پڑھا. خدا آباد رکھے آپ کو. بس جو شعر سنانا چاہ رہا ہوں سن لیں انشاءاللہ. سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ زین پر. احسان اور بڑھ گیا سرور کا دین پر. دہشت سے مر ہی جائے گی یہ فوج اشقیا. عباس ہاتھ رکھ دیں اگر آستین پر. فطر اس کو دیکھ دیکھ کے کہنے لگے ملک, کس نے دیا ہے, کس نے دیے بھلا تجھے اتنے حسین پر. عباس کو دیا تھا امانت کے طور پہ. زہرا کو اعتماد تھا ام البنین پر. آیا تھا امتحان میں جھولے کو چھوڑ کر. یہ ہاتھ جڑے ہیں. آیا تھا امتحان میں جھولے کو چھوڑ کر. نظریں تھی انبیاء کی اسی نازنین پر. ایسے مفہوم کے شعر سنے ورنہ بولیے. نظریں تھی انبیاء کی. 6 مہینے کے سپاہی باپ کے ہاتھوں میں آیا ہے, ہاتھوں پہ آیا ہے کربلا کے میدان میں. آیا تھا امتحان میں جھولے کو چھوڑ کر. نظریں تھی انبیاء کی اسی نازنین پر. بے چین تھی زمین کے چشمے نکال دوں. بے چین تھی زمین کے چشمے نکال دوں. اصغر نے پاؤں ہی نہیں رکھا زمین. آئے ہائے ہائے. بے چین تھی زمین. زندہ باد. بس بے شمار بے شمار. کیا کہنا. بے شمار. بس آخر میں 2 یا 3 شعر پڑھ کے میں تمام کر رہا ہوں آپ کی. سن لیجئے تاکہ ایک ماحول ہو جائے. اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا. اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا تو ہر پتھر ہی رہ جاتا, کبھی ہیرا نہیں ہوتا. تو ہر پتھر ہی رہ جاتا, کبھی ہیرا نہیں ہوتا. زمانہ چاہتا ہے پر کبھی ایسا نہیں ہوتا. علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا. میں نے آپ کے لیے شعر پڑھا ہے. علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا. اگر عمران کا بیٹا یہاں آیا نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا.
اگر عمران کا بیٹا یہاں آیا نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا. 3 شعر یہاں سے زحمت تمام. قبلہ نہیں ہوتا. اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور, اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے خطبے سے سناٹا نہیں ہوتا. اگر جیتے نہ ہوتے, 2 شعر اور بچے ہیں زحمت تمام. کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے خطبے سے سناٹا نہیں ہوتا. یزید اپنا تخت اونچائی پہ لگواتا تھا. کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے اونچا سمجھے. سلام ہو حسین کے اس عزادار بیٹے پہ. یقیناً امام سید سجاد نے دین کو آزاد کیا, اسلام کو آزاد کیا, فکروں کو آزاد کیا, ذہنوں کو آزاد کیا. مولا نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور, 2 شعر, تو پھر سجاد کے خطبے سے سناٹا نہیں ہوتا. کہا عابد نے او اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم, نسب ہو پست جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا. اب میں نہیں جانتا کہاں بیٹھ کے شعر سنا ہے آپ نے. پوری تاریخ ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں. کہا عابد نے او اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم. لوگوں نے لکھا 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اگلا شعر سنیے, زحمت تمام کر رہا ہوں. کہا عابد نے او اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم, نسب ہو پست جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا. تو خود کو شاہزادہ کیوں سمجھتا ہے, خبر بھی ہے. یزید سے امام سجاد نے کہا تو خود کو شاہزادہ کیوں سمجھتا ہے, خبر بھی ہے وہ جس کی ماں ہو جنگل کی وہ شہزادہ نہیں ہوتا. حضرات, یہ 2 اعلانات ہیں, وہ سماعت فرما لیجئے. آل انڈیا محفل مقاصدہ جشن مولود کعبہ کے عنوان سے بتاریخ 16 رجب 28 جنوری بروز اتوار بمقام مدرسہ جامعۃ التبلیغ مرزا عالم صاحب کا مدرسہ ہے, مصاحب گنج لکھنؤ میں 8 بجے شب میں یہ مقاصدہ شروع ہو جائے گا, جس میں ہندوستان کے مقامی بیرونی شعراء کرام اور مقامی شعراء کرام شرکت فرما رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس محفل مقاصدہ میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. دوسرا ایک اور اعلان ہے, شیعہ حسینی فنڈ کی جانب سے 3 شعبان کو عام دسترخوان شیعہ کالج میں اور جشن زینب کے عنوان سے ایک عظیم الشان جشن 9 مارچ 9 بجے شب میں شیعہ کالج میں منعقد ہوگا. مومنین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. حضرات, میں پہلے بھی یہ گفتگو کر چکا ہوں, لیکن اس وقت پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں کہ تقریباً ایک 25-30 برس پہلے 25 برس پہلے کی بات ہے. آنگن میں محفل ہو رہی تھی اور ایک شاعر نے بڑے خوبصورت 4 مصرے پڑھے تھے, اور وہ مصرے ایسے تھے کہ جو لکھنؤ کے اسی محفل سے نکلے اور پھر پوری دنیا میں گشت کرنے لگے. میں ان مصروں کا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اسی خانوادے کا ایک چشم و چراغ ہماری فہرست میں موجود ہے. جناب درد صاحب ہلوری نے بڑے خوبصورت انداز میں وہ 4 مصرے پڑھے تھے, اور جو لکھنؤ کی اس وقت کی کیفیت تھی وہ میری نگاہوں میں آج تک ہے کہ علی کے نام کا تکیہ کیا کیا نہ کیا, علی کے نام کا تکیہ کیا کیا نہ کیا, پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا. علی کے نام کا تکیہ کیا کیا نہ کیا, پھر ایسے شخص کا کیا ہے. یہ اصل میں مصرے مجھے 2 طرح سے یاد آ گئے.
ایک تو یہ کہ میری چھوٹی والی بیٹی جس کا نام کائنات ہے وہ اس محفل کو لائیو دیکھ رہی ہے. اس نے مجھے میسیج ڈالا ہے ابھی کہ بابا یہ مصرے ضرور پڑھیے گا، اس لیے کہ کبھی اس نے پرانی ویڈیو وغیرہ دیکھ لی ہوگی درد ہلوری کے ان مصروں کی. تو ایک تو وہ مجھے یاد آ گیا اس کے کہنے پر، اور دوسرے جس شاعر کا میں نام لینے جا رہا ہوں اس کا بھی تعلق اسی خاندان سے ہے. بیتاب ہلوری کے وہ بھانجے ہیں اور درد ہلوری کے وہ بھتیجے ہیں. اس لیے میں نے اس مصروں کا انتخاب کیا کہ علی کے نام کا تکیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا نہ جیا، کہ ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ، کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا. ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ، کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا. ان مصروں کے خالق ہیں جناب درد صاحب ہلوری اور انہی کے بھتیجے، جنہیں اگر آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو تو میں گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں خود کچھ لوگوں کے ساتھ پہلی بار لکی ہلوری کو سنوں گا. میں لکی ہلوری سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. آپ حضرات ایک بلند ترین نعرہ صلوات بھیج دیجئے. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے سفر کا آغاز شاعر مصر سے کرتا ہوں. بطور خاص سماعت کریں. وہ جن کا ہے درے صفدر سے واسطہ ہی نہیں، وہ جن کا ہے درے صفدر سے واسطہ ہی نہیں، سنا ہے ایسوں کے والد کا کچھ پتہ ہی نہیں، سنا ہے ایسوں کے والد کا کچھ پتہ ہی نہیں، سنا ہے ایسوں کے مریض بغض علی ٹھیک ہو نہیں سکتا، مریض بغض علی ٹھیک ہو نہیں سکتا، یہ ایسا مرض ہے جس کی کوئی دوا ہی نہیں، یہ ایسا مرض ہے جس کی کوئی دوا ہی نہیں. یہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور آخری امام کے حوالے سے چند مثالیں ذکر رہا ہوں بطور خاص. علی کی تیغ لیے جب امام آئیں گے، بطور خاص سماعت کریں. علی کی تیغ لیے جب امام آئیں گے، علی کی تیغ لیے جب امام آئیں گے، فدق کو لوٹنے والے نہ بھاگ پائیں گے،
فدق کو لوٹنے والے نہ بھاگ پائیں گے، وہ جن کے پتلے جلاتے ہیں ہم علی والے، وہ جن کے پتلے جلاتے ہیں ہم علی والے، امام آتے ہی زندہ انہیں جلائیں گے، امام آتے ہی زندہ انہیں جلائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک مطلع چند اشعار سماعت کریں، اس کی ردیف ہے مولانا کے باوجود، ردیف بطور خاص سماعت کریں کے باوجود۔ دنیا مٹا سکی نہ مٹانے کے باوجود، دنیا مٹا سکی نہ مٹانے کے باوجود، دنیا مٹا سکی نہ مٹانے کے باوجود، جلتے رہے چراغ بجھانے کے باوجود، جلتے رہے چراغ بجھانے کے باوجود، قرآن پڑھ رہا ہے جو نیزے کی نوک پر، قرآن پڑھ رہا ہے جو نیزے کی نوک پر، قرآن پڑھ رہا ہے جو نیزے کی نوک پر، شہ کا بلند سر ہے کٹانے کے باوجود، شہ کا بلند سر ہے کٹانے کے باوجود، حیرت ہے کر رہے ہیں وہ جنت کی آرزو، حیرت ہے کر رہے ہیں وہ جنت کی آرزو، حیرت ہے کر رہے ہیں وہ جنت کی آرزو، دل بنت مصطفیٰ کا دکھانے کے باوجود، دل بنت مصطفیٰ کا دکھانے کے باوجود، کیا پیٹ گھاس اٹھ کے کھانے کے باوجود، باغ فدق کو لوٹ کے کھانے کے باوجود، ہرگز نہ وہ بچیں گے جہنم کی آگ سے، ہرگز نہ وہ بچیں گے جہنم کی آگ سے، زمزم سے صبح و شام نہانے کے باوجود، زمزم سے صبح و شام نہانے کے باوجود۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہو اپنے بھی اب تو کرنے لگے ہیں سیاستیں، اپنے بھی اب تو کرنے لگے ہیں سیاستیں، اپنے بھی اب تو کرنے لگے ہیں سیاستیں، فرش عزائے شاہ بچھانے کے باوجود، فرش عزائے شاہ بچھانے کے باوجود، پھر کر رہا ہے خواہش کرب و بلال کی، پھر کر رہا ہے خواہش کرب و بلال کی، پھر کر رہا ہے خواہش کرب و بلال کی، کرب و بلا سے لوٹ کے آنے کے باوجود، کرب و بلا سے
लौट के आने के बावजूद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हज़रात, मैं बगैर किसी तमहीद के बस इसी माहौल को थोड़ा सा तहत की तरफ ले जाने के लिए गुजारिश हूँ जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी की खिदमत में कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी, आप हज़रात के सामने। मौजूद सामने इकराम सलाम अलैकुम। हज़रात पेश कर रहा हूँ ज़रा, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। भाई, जो लोग हिजरत की शब का मतलब नहीं समझते, अर्शी भाई, जो लोग हिजरत की शब का मतलब नहीं समझते, अली से हाजत तलब का मतलब नहीं समझते। शेर सुने इंशाल्लाह, यहाँ से महसूस होंगे। जो लोग हिजरत की शब का मतलब नहीं समझते, अली से हाजत तलब का मतलब नहीं समझते, असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना, असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना, ये दुनिया वाले अदब का मतलब नहीं समझते। असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना, असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना, ये दुनिया वाले अदब का मतलब नहीं समझते, ये दुनिया वाले अदब का मतलब नहीं समझते। जिदार काबा में देखते हैं दरार लेकिन, जिदार काबा में देखते हैं दरार लेकिन, ये दुनिया वाले अजब का मतलब नहीं समझते, ये दुनिया वाले अजब का मतलब नहीं समझते। दिलो दिमागो नजर में जिनके अली नहीं है, वो लोग तेहरा रजब का मतलब नहीं समझते। दिलो दिमागो नजर में जिनके अली नहीं है, दिलो दिमागो नजर में जिनके अली नहीं है, वो लोग तेहरा रजब का मतलब, वो लोग तेहरा रजब का मतलब नहीं समझते, वो लोग तेहरा रजब का मतलब नहीं समझते। रहे हयात को आसान तर किया जाए, मैं करीब आने की कोशिश कर रहा हूं। रहे हयात को आसान तर किया जाए, शुरू नामे अली से सफर किया जाए, शुरू नामे अली से सफर किया जाए, ये कह के चल दिए मीसम जमीन पर न सही, अली का जिक्र चलो दार पर किया जाए, अली का जिक्र चलो दार पर किया जाए, अली का जिक्र चलो दार पर किया जाए। मुझे बहुत अजीज है जनाब मिसम के हवाले से चार मिसरे। कभी भी मेरी ज़बान न कटती, न कोई मुझको चढ़ाता सूली, सुने सब इंशाल्लाह मैं सुने। कभी भी मेरी ज़बान न कटती, न कोई मुझको चढ़ाता सूली, हराम लुकमों से गर मैं अपने शिकम की खाई को पाट देता, हराम लुकमों से गर मैं अपने शिकम की खाई को पाट देता, तो ज़बा तराशों से बोले मीसम मेरी ज़बा को था आज कटना, अली के हक में न बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। अली के हक में न बोलती तो, अली के हक में न बोलती तो, अली के हक में न बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता, अली के हक में न बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। जिन्हें जुल्मों सितम ढाते हुए दुनिया ने देखा है, शेर सुने इंशाल्लाह महसूस होंगे। जिन्हें जुल्मों सितम ढाते हुए दुनिया ने देखा है, अदालत में वो अपने फेल का इनकार करते हैं। भाई, जिन्हें जुल्मों सितम ढाते हुए दुनिया ने देखा है, अदालत में वो अपने फेल का इनकार करते हैं। तबर्रा इसलिए भी अहले हक को करना पड़ता है कि मुजरिम प्यार से कब जुर्म का इकरार करते हैं। प्यार से कब, कि मुजरिम प्यार से कब जुर्म का इकरार करते हैं। इब्न ज़हरा
قاسم و عباس و اکبر ایک طرف، ابن زہرا قاسم و عباس و اکبر ایک طرف، شمر و خولی ہرملا جیسوں کا لشکر ایک طرف، شمر و خولی ہرملا جیسوں کا لشکر ایک طرف۔ کربلا کے دشت میں دو طرح کے افراد تھے، بد سے بدتر ایک طرف، بہتر سے بہتر ایک طرف۔ کربلا کے دشت میں دو طرح کے افراد تھے، بد سے بدتر ایک طرف، بہتر سے بہتر ایک طرف۔ ارے سورج کی دشمنی میں جو شبزاد ہو گئے، سورج کی دشمنی میں جو شبزاد ہو گئے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے برباد ہو گئے۔ اور آپ سے چاہوں گا ذات شعر کی داد، وہ دیکھتے ہی دیکھتے برباد ہو گئے۔ یہ فائدہ زیارت عاشور سے ہوا، سب قاتلوں کے نام ہمیں یاد ہو گئے۔ یہ فائدہ زیارت عاشور سے ہوا، سب قاتلوں کے نام ہمیں یاد ہو گئے۔ ایک بار صلوات کا سہارا دے پر محمد و آل محمد۔ آ جائیے سرکار۔ یہ فائدہ زیارت عاشور سے ہوا، سب قاتلوں کے نام ہمیں یاد ہو گئے۔ سب قاتلوں، یہ دیکھیں گے منافق کو گوارا کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھیں گے منافق کو گوارا کیسے ہوتا ہے، کہ استقبال محشر میں ہمارا کیسے ہوتا ہے، کہ استقبال محشر میں ہمارا کیسے ہوتا ہے۔ ارے او غاصبو، تم کو سرے محشر بتائیں گے کہ بٹوارا تمہارا اور ہمارا کیسے ہوتا ہے۔ ابھی سنیں شعر انشاءاللہ، جس شعر تک پہنچا رہا ہوں وہ شعر سنیں کہ بٹوارا تمہارا اور ہمارا کیسے ہوتا ہے۔ وضو کرتے ہوئے دیکھو جو ان کو جان جاؤ گے، کسی کو قتل کرنے کا اشارہ کیسے ہوتا ہے۔ کسی کو قتل کرنے کا اشارہ، کسی کو قتل کرنے کا اشارہ کیسے ہوتا ہے، کسی کو قتل کرنے کا اشارہ کیسے ہوتا ہے۔ حصول مال دنیا میں تولا چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑے غور سے سنا تھا میں نے، حصول مال دنیا میں تولا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کیا چھوڑنا تھا اور ہم کیا چھوڑ دیتے ہیں۔ شعر سنے بھی یہاں سے انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ ہمیں کیا چھوڑنا تھا اور ہم کیا چھوڑ دیتے ہیں۔ نظر آتا نہیں ہے فرق جن کو حق و باطل کا، نظر آتا نہیں ہے فرق جن کو حق و باطل کا، تو پھر وہ عقل کے اندھے تبرہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ عقل کے اندھے، تو پھر وہ عقل کے اندھے تبرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ ان کو کہتے ہیں تو ہم عادل نہیں رہتے، صحابہ ان کو کہتے ہیں تو ہم عادل نہیں رہتے، سرے میدان محمد کو جو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، سرے میدان محمد کو جو تنہا چھوڑ دے، شعر سنیں انشاءاللہ محض ہوں گے۔ سرے میدان محمد کو جو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، جو دشمن ہیں علی کے ان میں حس باقی نہیں رہتی، عداوت میں خیال اچھے برے کا چھوڑ دیتے ہیں، عداوت میں خیال اچھے برے کا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے امید وفا ہرگز نہیں کرتے، ہم ان لوگوں سے امید وفا ہرگز نہیں رکھتے، ذرا سی بات پر جو ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات پر جو ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے مصیبت میں جو آ کر ساتھ دے وہ غیر اچھے ہیں، وہ کیا اپنے جو اپنوں کا جنازہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا اپنے، بہت بہت شکریہ۔ میرے استاد کا حکم ہے تو وہ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ایک ترکیب نکالی ہے، آج کسی بھی مذہب کسی مسلک کے علماء سے کہو گے کہ آپ کے اچھے ہیں یا ہمارے اچھے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنے کو برا نہیں کہے گا،
ایک راستہ نکالا ہے دعا کا. ہمارے رہبر، ہماری منزل، ہمارے راستے الگ الگ ہیں. ہمارے رہبر، ہماری منزل، ہمارے راستے الگ الگ ہیں. یہ کب ہے ممکن کوئی ملا کر جو دو کناروں کے ساتھ رکھے؟ یہ کب ہے ممکن کوئی ملا کر جو دو کناروں کے ساتھ رکھے؟ چلو یہ مل کر دعائیں مانگے، خدائے برحق بروز محشر تمہیں تمہاروں کے ساتھ رکھے، ہمیں ہماروں کے ساتھ. دعائیں مانگے بروز محشر. ہمارے رہبر، ہمارے راستے، ہماری منزل الگ الگ ہے. یہ کب ہے ممکن کوئی ملا کر جو دو کناروں کے ساتھ رکھے؟ چلو یہ مل کر دعائیں مانگے، خدائے برحق بروز محشر تمہیں تمہاروں کے ساتھ رکھے، ہمیں ہماروں کے ساتھ رکھے. مریض لا دوا کو بھی شفا کا جام ملتا ہے. مریض لا دوا کو بھی شفا کا جام ملتا ہے. مریض لا دوا کو بھی شفا کا جام ملتا ہے. علی کا نام لینے سے بڑا آرام ملتا ہے. علی کا نام لینے سے، علی کا نام لینے سے بڑا آرام ملتا ہے. علی کے دشمنوں کی ولدیت مشکوک ہوتی ہے. علی کے دشمنوں کی ولدیت مشکوک ہوتی ہے. یہ ہوتے ہیں کسی کے اور کسی کا نام ملتا ہے. یہ ہوتے ہیں کسی کے. علی حضرات محترم جناب آصف جلال صاحب بجنوری کے بعد میں پھر بغیر کسی تمہید کے شعراء کو آپ تک پیش کر رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے. گزارش گزار ہوں عامر فیض آبادی سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. عامر فیض آبادی آپ حضرات کے سامنے ہیں. فرش محفل پر موجود معزز شعراء کرام و سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور عظیم بھائی آ جائیں، ایک صلوات پڑھنے باوز بلند. آج کی مناسبت سے ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. ایک اور صلوات پڑھنے باوز بلند. ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات. آئیے بیٹھیے. عرش سے جب 13ویں کو، عرش سے جب 13ویں کو میرا مولا گیا. عرش سے جب 13ویں کو میرا مولا گیا. ہر شاعر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سامعین کے دلوں میں وہ اترے. میں بھی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر کسی وجہ سے میں آپ کے دل میں نہ اتر پاؤں تو آپ میرے دل میں اتر جائیے گا. آج 13ویں کو عرش سے جب میرا مولا گیا، 13ویں کو عرش سے جب میرا مولا گیا. 13ویں کو عرش سے جب میرا مولا گیا، مسکرا کر بولا کعبہ میرا قبلہ گیا. مسکرا
کر بولا کعبہ، مسکرا کر بولا کعبہ، میرا قبلہ آ گیا. تھوڑا سا جڑ جائے گا. مسکرا کر بولا کعبہ، میرا قبلہ آ گیا. عیب تو اب ٹوٹنا ہو گا تمہیں ہر حال میں. عیب تو اب ٹوٹنا ہو گا تمہیں ہر حال میں. عیب تو اب ٹوٹنا ہوگا تمہیں ہر حال میں. بولے ابراہیم وہ وارث ہمارا آ گیا. بولے ابراہیم وہ، بہت شکریہ. بولے ابراہیم وہ، بولے ابراہیم وہ وارث ہمارا آ گیا. بولے ابراہیم وہ وارث ہمارا آ گیا. تیرہویں کو عرش سے جب میرا مولا آ گیا. مسکرا کر بولا کعبہ، ہم کو بھی جوڑ لیجئے گا اسی میں. مسکرا کر بولا کعبہ، میرا قبلہ آ گیا. عیب تو اب ٹوٹنا ہوگا تمہیں ہر حال میں. بولے ابراہیم وہ وارث ہمارا آ گیا. لا فتح الا علی کی گونج یہ کہنے لگی. لا فتح الا علی کی گونج یہ کہنے لگی. لا فتح الا علی کی گونج یہ کہنے لگی. جو پڑھا تھا خود خدا نے وہ قصیدہ آ گیا. جو پڑھا ہے خود، بہت شکریہ. جو پڑھا ہے خود خدا نے وہ قصیدہ آ گیا. لا فتح الا علی کی گونج یہ کہنے لگی. جو پڑھا ہے خود خدا نے وہ قصیدہ آ گیا. اس شعر پر پورے مجمع کی توجہ چاہتا ملاحظہ فرمائیں. جو پڑھا تھا خود خدا نے وہ قصیدہ آ گیا. جنبش ناخن سے توڑا باب خیبر یا علی. جنبش ناخن سے توڑا باب خیبر یا علی. جنبش ناخن سے توڑا باب خیبر یا علی. فاطمہ کی روٹیوں سے زور کتنا آ گیا. فاطمہ کی روٹیوں، فاطمہ کی روٹیوں سے، بہت شکریہ. فاطمہ کی روٹیوں سے زور کتنا آ گیا. جنبش ناخن سے توڑا باب خیبر یا علی. جنبش ناخن سے توڑا باب خیبر یا علی. فاطمہ کی روٹیوں سے زور کتنا آ گیا. فاطمہ کی روٹیوں سے زور کتنا آ گیا. فاطمہ کی روٹیوں سے زور کتنا آ گیا. کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تھوڑا سا جڑیے. فاطمہ کی روٹیوں سے زور کتنا آ گیا. حاصل کلام شعر. مسجدوں کو اب سجا کر جشن کرنا فرض ہے. مسجدوں کو اب سجا کر جشن کرنا فرض ہے. مسجدوں کو اب سجا کر جشن کرنا فرض ہے. مسجدوں کو اب سجا کر جشن کرنا فرض ہے. خانہ معبود میں مومن کا مولا آ گیا.
معبود میں خانہ معبود میں مومن کا مولا گیا خانہ معبود میں مومن کا مولا گیا خانہ معبود میں مومن کا مولا گیا اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں مولانا فرمائے خانہ معبود میں مومن کا مولا گیا جتنے طائر تھے غزل کے وہ زمین تک ہی رہے جتنے طائر تھے غزل کے وہ زمین تک ہی رہے جتنے طائر تھے غزل کے وہ زمین تک ہی رہے مدحت حیدر کا سدرہ تک پرندہ گیا مدحت حیدر کا بہت شکریہ مدحت حیدر کا سدرہ تک پرندہ گیا مدحت حیدر کا سدرہ تک پرندہ گیا جنبش ناخن سے توڑا باب خیبر یا علی فاطمہ کی روٹیوں سے زور کتنا گیا بہت شکریہ یہاں سے ایک مطلع ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک صلوات پڑھ دے باوت بلند وہ پھر بھی اینٹ کی دیوار تھی در بن گیا اس میں تھوڑا سا جڑ جائے گا وہ پھر بھی اینٹ کی دیوار تھی در بن گیا اس میں خدا لوہے کی بھی دیوار میں رستہ بنا دیتا خدا لوہے کی بھی دیوار میں رستہ بنا دیتا اگر بنت اسد جاتی نہیں دہلیز کعبہ تک ابو طالب کے گھر کو ہی خدا کعبہ بنا دیتا طالب کے گھر کو ہی خدا ابو بہت شکریہ ابو طالب کے گھر کو ہی خدا کعبہ بنا دیتا ابو طالب وہ پھر بھی اینٹ کی دیوار تھی در بن گیا اس میں خدا لوہے کی دیوار میں رستہ بنا دیتا اگر بنت اسد جاتی نہیں دہلیز کعبہ تک ابو طالب کے گھر کو ہی خدا پہ جو واجب ہے اور جب ہو ہی جائے گا علی کا لال جس دم پہ دے غیبت سے آئے گا زمانے والوں سن لو ہم تو بس پتلا جلاتے ہیں میرا مولا صدق کے چوروں کو زندہ جلائے گا مولا صدق کے پھر بھی اینٹ کی دیوار تھی در بن گیا اس میں خدا لوہے کی بھی دیوار میں رستہ بنا دیتا اگر بنت اسد جاتی نہیں دہلیز کعبہ تک
ابو طالب کے گھر کو ہی خدا کعبہ بنا دیتا تبرہ ہم پہ جو واجب ہے اور جب ہو ہی جائے گا علی کا لال جس دم پردے غیبت سے آئے گا زمانے والوں سن لو ہم تو بس پتلا جلاتے ہیں میرا مولا فدق کے چوروں کو زندہ جلائے گا میرا مولا فدق کے چوروں کو زندہ جلائے گا میرا مولا فدق کے چوروں کو زندہ جلائے گا میرا مولا فدق کے چوروں کو زندہ جلائے گا جہاں نے ظلم ہر لمحہ پے آزار بیٹھے ہیں جہاں نے ظلم ہر لمحہ پے آزار بیٹھے ہیں جہاں نے آپ کو صرف اسٹیج کے لیے رکھا گیا جہاں نے ظلم ہر لمحہ پے آزار بیٹھے ہیں جہاں نے ظلم ہر لمحہ پے آزار بیٹھے ہیں مگر وہ کیا کرے دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں نبی آلے نبی کے تذکرے سے جن کو نفرت ہے چلے جائے وہ محفل سے یہاں بیکار بیٹھے ہیں چلے حیدر مل کے بہت شکریہ جہاں نے ظلم ہر لمحہ پے آزار بیٹھے ہیں مگر وہ کیا کرے دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں نبی آلے نبی کے تذکرے سے جن کو نفرت ہے چلے جائے وہ محفل سے یہاں بیکار بیٹھے ہیں اب اس شعر پر پورے مجمع کی توجہ حالانکہ اس شعر میں کوئی محفل کا شعر نہیں لیکن شعر پڑھتا ہوں مولانا فرمائے چلے جائے وہ محفل سے یہاں بیکار بیٹھے ہیں سماج میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں وہ جن کو ہم نے دیکھا تھا شرابوں کی دکانوں پر وہ جن کو ہم نے دیکھا تھا شرابوں کی دکانوں پر وہ جن کو ہم نے دیکھا تھا شرابوں کی دکانوں پر وہ بن کر آج کل مذہب کے ٹھیکیدار بیٹھے آج کل مذہب کے ٹھیکے بہت شکریہ حیدر حیدر وہ بن کر آج کل مذہب کے ٹھیکے وہ بن کر آج کل مذہب کے ٹھیکے دار بیٹھے ہیں جہاں نے ظلم ہر لمحہ پے آزار بیٹھے ہیں مگر وہ کیا کرے دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں اب ایک شعر پڑھتا ہوں پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں مولانا فرمائے مگر وہ کیا کرے دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں اصغر بھائی آپ کی بھی توجہ مگر وہ کیا کرے دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں جو لوگ باہر ہیں ان کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں اگر جنت میں جانا ہے عزا خانے میں آ جاؤ اگر جنت میں جانا ہے عزا خانے میں آ جاؤ اگر جنت میں جانا ہے عزا خانے میں آ جاؤ عزا خانے کے اندر خلد کے سردار بیٹھے ہیں عزا خانے کے اندر زندہ باد زندہ شعر اور پڑھتا ہوں مگر وہ کیا کرے دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں ہمیں پھر کون روکے گا بھلا حق بات کہنے سے ہمیں پھر کون روکے گا بھلا حق بات کہنے سے ہمیں پھر کون روکے گا بھلا حق بات کہنے سے ہمارے دل
کے اندر میسا میں تمار بیٹھے ہیں، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دل کے اندر میسا میں تمار بیٹھے ہیں، ہمارے دل کے اندر میسا میں تمار بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ایک مطلع چند شعر، اس کے بعد رحمت تمام، ایک صلوات پڑھ دے بہت بلند۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات۔ مگر وہ کیا کرے دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں، مگر وہ کیا کرے دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں، ہمیں پھر کون روکے گا بھلا بات کہنے سے، ہمارے دل کے اندر میسا میں تمار بیٹھے ہیں۔ آخر میں ایک مطلع شمشیر، ایک صلوات پڑھنے بہت بڑا تعمیل حکم حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھ تسبیح زہرا سے تو شیخ جس دن مکر جائے گا، دیکھ تسبیح زہرا سے تو شیخ جس دن مکر جائے گا، دیکھ تسبیح زہرا سے تو شیخ جس دن مکر جائے گا، دیکھ تسبیح زہرا سے تو شیخ جس دن مکر جائے گا، دیکھ تسبیح زہرا سے تو شیخ جس دن مکر جائے گا، شیخ جس دل مکر جائے گا، ٹوٹ جائے گی مالا تیری، دانا دانا بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گی مالا تیری، دانا 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 بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گی مالا تیری، دانا دانا بکھر جائے گا۔ نمازیوں سے تو روز ملاقات ہوتی، ایک دن بہت بڑے والے نمازی سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا تو اس نے خود مجھے سلام کیا۔ اب جب اس نے مجھے سلام کیا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ ان کا وقت خراب چل رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا خیریت ہے، تو انہوں نے وہی بتایا جو میں نے سوچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وقت خراب چل رہا۔ ہم نے کہا وقت خراب چل رہا ہے تو ایک نسخہ دیتا ہوں فری میں، صرف حیدر کی باتیں کرو، وقت خود ہی سنور جائے گا، صرف حیدر کی باتیں کرو، وقت خود ہی سنور جائے گا، صرف حیدر کی باتیں کرو، وقت خود ہی سنور جائے گا، وقت خود ہی سنور جائے گا، رات گزرے گی آرام سے، دن خوشی سے گزر جائے گا، رات گزرے گی آرام سے، رات گزرے گی آرام سے، دن خوشی سے گزر جائے گا۔ ڈائس سے بھی داد چاہوں گا، مجھے معلوم ہے کہ میرے شعر اتنے معیاری نہیں ہیں، لیکن کیا کروں، عمر سے بڑا شعر پڑھ دوں 75 سال والا۔ رات گزرے گی آرام سے، دن خوشی سے، شاعری میں بھی عمر دکھنی چاہیے۔ رات گزرے گی آرام سے، دن خوشی سے گزر جائے گا۔ اب اس شعر پر پورے مجمع کے توجہ۔ منکرے خاک کرب و بلا
مل نہ پائے گی تجھ کو شفا منکر خاک کرب و بلا. دوسرے مصرے پر انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. منکر خاک کرب و بلا مل نہ پائے گی تجھ کو شفا. منکر خاک کرب و بلا مل نہ پائے گی تجھ کو شفا. مل نہ پائے گی تجھ کو شفا. جتنی مہنگی دوا کھائے گا, جتنی مہنگی دوا کھائے گا, اتنی جلدی ہی مر جائے گا. مہنگی جتنی مہنگی دوا کھائے گا, جتنی مہنگی دوا کھائے گا, اتنی جلدی ہی مر جائے گا. ٹوٹ جائے گی مالا تیری, دانا دانا بکھر جائے گا. منکر خاک کر بو بلا مل نہ پائے گی تجھ کو شفا. مل نہ پائے گی تجھ کو شفا. جتنی مہنگی دوا کھائے گا, جتنی مہنگی دوا کھائے گا, اتنی جلدی ہی مر جائے گا. جتنی مہنگی دوا کھائے گا, اتنی جلدی ہی مر جائے گا. اور یہ بھی شعر, ایک طرف ہوں گی زہرا کھڑی, ایک طرف ہوں گی زہرا کھڑی, ایک طرف ہوں گے مولا علی. ایک طرف ہوں گی زہرا کھڑی, ایک طرف ہوں گے مولا علی. ایک طرف ہوں گی زہرا کھڑی, ایک طرف ہوں گے مولا علی. ایک طرف ہوں گی زہرا کھڑی, ایک طرف ہوں گے مولا علی. ایک طرف ہوں گے مولا علی. اے فدق کے لٹیرے بتا, اے فدق کے لٹیرے بتا, بھاگ کر تو کدھر جائے گا. ایک طرف ہوں گی, ایک طرف ہوں گی زہرا کھڑی, ایک طرف ہوں گے مولا علی. ایک طرف ہوں گی زہرا کھڑی, ایک طرف ہوں گے مولا علی. ایک طرف ہوں گے مولا علی. اے فدق کے لٹیرے بتا, ہے فدق کے لٹیرے بتا, بھاگ کر تو کدھر جائے گا. ہے فدق کے لٹیرے بتا, بھاگ کر تو کدھر جائے گا. ٹوٹ جائے گی, حاصل کلام شعر پڑھتا ہوں مولانا فرمائے, ٹوٹ جائے گی مالا تیری, دانا دانا بکھر جائے گا. حاصل کلام شعر. بولے شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں. بولے شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں. بول شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں, ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں. پاؤں میرے اگر رک گئے, پاؤں میرے اگر رک گئے, نوکے نیزہ پہ سر جائے گا. پاؤں میرے اگر رک گئے, پاؤں میرے اگر رک گئے, نوکے نیزہ پہ سر جائے گا. پاؤں میرے اگر رک گئے, نوکے نیزہ پہ سر جائے گا. دیکھیے کر کے ذکر علی, دیکھیے
کر کے ذکر علی کون اپنا ہے کون اجنبی، دیکھیے کر کے ذکر علی کون اپنا ہے کون اجنبی، دیکھیے کر کے ذکر علی کون اپنا ہے کون اجنبی، کون اپنا ہے کون اجنبی، سچا چہرہ تو کھل جائے گا، سچا چہرہ تو کھل جائے گا، جھوٹا چہرہ اتر جائے گا، سچا چہرہ تو کھل جائے گا، سچا چہرہ تو کھل جائے گا، جھوٹا چہرہ اتر جائے گا، تیر کی سنسناہٹ سنی، تیر کی سنسناہٹ سنی، لب پہ اصغر کے آئی ہنسی، تیر کی سنسناہٹ سنی، لب پہ اصغر کے آئی ہنسی، تیر کی سنسناہٹ سنی، لب پہ اصغر کے آئی ہنسی، لب پہ اصغر کے آئی ہنسی، ظلم سمجھا تھا بچہ ہے یہ، روئے گا اور ڈر جائے گا، ظلم سمجھا تھا بچہ ہے یہ، روئے گا اور ڈر جائے گا، آخری شعر، ظلم سمجھا تھا بچہ ہے یہ، روئے گا اور ڈر جائے گا، آخری شعر، خم کی محفل سجی اس لیے، خم کی محفل سجی اس لیے، مومنوں میں منافق کھلے، خم کی محفل سجی اس لیے، مومنوں میں منافق کھلے، خم کی محفل سجی اس لیے، مومنوں میں منافق کھلے، مومنوں میں منافق کھلے، خون جس کا نجس ہے وہی مرتضیٰ سے مکر جائے گا، خون جس کا نجس ہے وہی مرتضیٰ سے مکر جائے گا، منکر خاک کر بو بلا مل نہ پائے گی تجھ کو شفا، مل نہ پائے گی تجھ کو شفا، جتنی مہنگی دوا کھائے گا اتنی جلدی ہی مر جائے گا۔ حضرت جناب عامر فیض آبادی صاحب سے آپ ان کا بہترین اور شاہکار کلام سماعت فرما رہے تھے۔ ناظم محفل جناب عرشی واسطی صاحب کسی ضرورت کے تحت باہر تشریف لے گئے ہیں، مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں اگلے شاعر کو زحمت سخن دے دوں جب تک وہ آئیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنا منصب آ کے سنبھال لیں گے۔ میں جناب رضی بسوانی صاحب کی خدمت میں التماس کرنے جا رہا ہوں، 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ آئیے تشریف رکھیے، آپ لوگ ادھر نشستیں خالی ہو گئیں، آگے آئیے قبلہ عباس میری صاحب آئیے۔ مطلب ہے کہ ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی کہ ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل میرے مولا کی ہے ٹھکرائی ہوئی، ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی، جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی۔ اب ملاحظہ فرما کہ جو مسلسل ہے
میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی. روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی. آخری اولاد بھی جس کی تبرائی ہوئی. روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی. روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی. آخری اولاد بھی جس کی تبرائی ہوئی. روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی. روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی. آخری اولاد بھی جس کی تبرائی ہوئی اور ہو گئی گمنام بیعت طالب بیعت سمیت. ہو گئی گمنام بیعت طالب بیعت سمیت. ہم منہ دکھاتی کیا 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی. ہو گئی گمنام بیعت طالب بیعت سمیت. ہو گئی گمنام بیعت طالب بیعت سمیت. منہ دکھاتی کیا 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی. ہو گئی گمنام بیعت طالب بیعت سمیت. منہ دکھاتی کیا 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی. منہ دکھاتی کیا 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی. میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا. میرے مولا کے فضائل ملاحظہ فرمائیے گا کہ میرے منہ دکھاتی کیا 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی. میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا. میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا. میں بہت خوش ہوں یہ سن کر تیری رسوائی ہوئی. میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا. میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا. میں بہت خوش ہوں یہ سن کر تیری رسوائی ہوئی. میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا. میں بہت خوش ہوں یہ سن کر تیری رسوائی ہوئی. بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں. تعارف کی ضرورت نہیں ہو. بار بار تشریف لاتے ہیں اور آپ لوگ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں. اور آج کل تو جو شاعر یہاں نہیں بھی آیا ہے تو یوٹیوب کے ذریعے آپ اس سے متعارف ہو جاتے ہیں. جناب رضی بسوانی کو ایسا نام نہیں ہے کہ جس کا تعارف کرایا جائے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں. حضرات آواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں. اللہم صل علی محمد و آلہ. میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں ذرا سا قریب آ جائیں. آپ حضرات اس طرف آ جائیں. نوجوان بھائی جو طرف بیٹھے ہوئے ہیں ملاحظہ فرمائیں. مطلب پیش کر رہا ہوں منقبت کا. مطلب ملاحظہ فرمائیے گا کہ علی کا عشق اگر مہربان نہیں ہوتا. بہت توجہ چاہتا ہوں. علی کا عشق اگر مہربان نہیں ہوتا میں جان دے کے بھی جنت مکان نہیں ہوتا. توجہ فرمائیں آپ. علی کا عشق اگر مہربان نہیں ہوتا میں جان دے کے بھی جنت مکان نہیں ہوتا. میں جان دے کے بھی جنت مکان نہیں ہوتا. علی کا عشق خدا تک رسائی دیتا ہے. علی کا عشق خدا تک رسائی دیتا ہے. جسے یقین ہو اس کو گما نہیں ہوتا. توجہ فرمائیں. توجہ فرمائیں. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. پھر تھوڑی سی توجہ فرمائیں آپ حضرات. آپ حضرات جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس طرف آ جائیں بالکل ڈائس کے سامنے تو بہتر ہوگا. یا آپ ہی لوگ اس طرف آ جائیے. اٹھ کے آ جائیے وہاں سے. میں جونپور سے آیا ہوں. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے. آ جائیں ہمارے نوجوان بھائی تشریف لائیں. اس طرف آ جائیں اور قریب آ جائیے. اس طرف آ جائیے. ادھر آ جائیں. رومال لانا ہے. یا علی. علی کا عشق اگر مہربان نہیں ہوتا میں جان دے کے بھی جنت مکان نہیں ہوتا. علی کا عشق خدا تک رسائی دیتا ہے. جسے یقین ہو اس کو گما نہیں ہوتا.
लहू से सींचा है मीसम ने इश्क हैदर को, लहू से सींचा है मीसम ने इश्क हैदर को। ये वो कमल है जो नजरे खिजा नहीं होता, ये वो कमल है जो नजरे खिजा नहीं होता। बहादुरी के मनाफी है पीठ दिखलाना, बहादुरी के मनाफी है पीठ दिखलाना। ये वो अमल है जो अपने यहां नहीं होता। तशरीफ लाइए। नाराए हैदरी। थोड़ी सी तवज्जो दरकार है आपकी, तवज्जो फरमाएं। बहादुरी के मनाफी है। नौजवान भाइयों तवज्जो फरमाएं आप। मैं डाइस पे बैठे हुए उलमा और बुजुर्ग सभी से दुआएं चाहता हूं, दाद चाहता हूं। भाइयों तवज्जो फरमाइए। बहादुरी के मनाफी है पीठ दिखलाना, तवज्जो दरकार है। बहादुरी के मनाफी है पीठ दिखलाना। ये वो अमल है जो अपने यहां नहीं होता, जो अपने नफ्स को दे दे रज़ाए रब के लिए, जो अपने नफ्स को दे दे रज़ाए रब के लिए, फिर उसके हाथ पर खैबर गरा नहीं होता, फिर उसके हाथ पर खैबर गरा नहीं होता। अली के बुग़्ज़ में जलते हैं उम्र भर शजरे, अली के बुग़्ज़ में जलते हैं उम्र भर शजरे। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं होता। अली के बुग़्ज़ में जलते हैं उम्र भर शजरे। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं होता। अगर ज़मीं पर न होता मेरे हुसैन का घर, अगर ज़मीं पर न होता मेरे हुसैन का घर, किसी गरीब का फिर साहिबा नहीं होता, किसी गरीब का फिर साहिबा नहीं होता। तवज्जो फरमाए। शेर नाजुक शेर, आप हज़रात से चाहता हूँ। समुंदरों को भी देखा है काले कपड़ों में, समुंदरों को भी देखा है काले कपड़ों में, समुंदरों को भी देखा है काले कपड़ों में, समुंदरों को भी देखा है काले कपड़ों में। मेरे हुसैन तेरा गम कहाँ नहीं होता, मेरे हुसैन तेरा गम कहाँ नहीं होता। हबीब समुंदरों को भी देखा है काले कपड़ों में, समुंदरों को भी देखा है काले कपड़ों में। मेरे हुसैन तेरा गम कहाँ नहीं होता, मेरे हुसैन तेरा गम कहाँ नहीं होता। हबीब इब्ने मुज़ाहिर को जिंदगी का सलाम, हबीब इब्ने मुज़ाहिर को जिंदगी का सलाम। कोई ज़ईफ दोबारा जवां नहीं होता। हबीब इब्ने मुज़ाहिर को जिंदगी का सलाम। कोई ज़ईफ दोबारा जवां नहीं होता। रज़ी के दिल का वजीफा है या हुसैन हुसैन, रज़ी के दिल का वजीफा है या हुसैन हुसैन। इसीलिए कोई विरदे ज़बां नहीं होता, इसीलिए कोई विरदे ज़बां नहीं होता। रज़ी के दिल का वजीफा है या हुसैन हुसैन, इसीलिए कोई विरदे ज़बां नहीं होता। रज़ी के दिल का वजीफा है या हुसैन हुसैन, इसीलिए कोई विरदे ज़बां नहीं होता। समुंदरों को भी देखा है काले कपड़ों में, मेरे हुसैन तेरा गम कहाँ नहीं होता। समुंदरों को भी देखा है काले कपड़ों में, मेरे हुसैन तेरा गम कहाँ नहीं होता। हबीब इब्ने मुज़ाहिर को जिंदगी का सलाम। कोई ज़ईफ दोबारा जवां नहीं होता। एक मनक़बत शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। एक बार आपसे और गुजारिश कर रहा हूँ, आप हज़रात जो वहाँ बैठे हुए हैं आखिरी सफ़ में, अगर आप वहाँ से उठ के यहाँ आ जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आप थोड़ी तवज्जो फरमाएं, मुलाज़ा फरमाइए। पेश कर रहा हूँ, हमारे भाई की फरमाइश है, पेश कर रहा हूँ एक मनक़बत। उलमाए किराम से दुआ चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। नैब भाई तवज्जो, गौर साहब, अजीम साहब तवज्जो, कलीम भाई मतलब मुलाज़ा फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। अर्शी भाई सुनिए, शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में एक मनक़बत पेश कर रहा हूँ, मतलब मुलाज़ा फरमाइएगा। क्या है शहज़ादी जनाब ज़ैनब? मक़तल शह में फ़क़त तेरे अलावा ज़ैनब, मक़तल शह में फ़क़त तेरे अलावा ज़ैनब। कौन लिख सकता था अश्कों से क़सीदा ज़ैनब?
मख्तल शह में, जरा बोलते रहिए आप हजरात, जरा महसूस कीजिए क्या है शहजादी ज़ैनब। दाइश से गुजारिश है जरा आप हजरात तवज्जो फरमाएं और जरा बोलते रहें। मख्तल शह में फखत तेरे अलावा ज़ैनब कौन लिख सकता था अश्कों से कसीदा ज़ैनब, करबला धूप न उतरेगी तेरे आंगन में, करबला धूप न उतरेगी तेरे आंगन में, है तेरे सब्र की दीवार का साया ज़ैनब। अल्लाह अकबर, तवज्जो दरकार है मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह वादा है महसूस होंगे, तवज्जो फरमाएं। मख्तल शह में क्या कीमती मतलब मैंने पढ़ा, आप तवज्जो फरमाएं। मख्तल शह में फकत तेरे अलावा ज़ैनब कौन लिख सकता था अश्कों से कसीदा ज़ैनब, करबला धूप न उतरेगी तेरे आंगन में, है तेरे सब्र की दीवार का साया ज़ैनब। दे रहे हैं तेरे अश्कों को सलामी अब तक, दे रहे हैं तेरे अश्कों को सलामी अब तक, प्यास के शहर से निकले हैं जो दरिया ज़ैनब। दे रहे हैं तेरे अश्कों को सलामी अब तक, प्यास के शहर से निकले हैं जो दरिया ज़ैनब। हाजरा पहुंचे वहां तक ये कहां मुमकिन है, हाजरा पहुंचे वहां तक ये कहां मुमकिन है, जिस जगह तुमने बिछाया है मुसल्ला ज़ैनब। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तवज्जो फरमाएं हजरात, मेरे भाइयों जरा सा करीब आ जाते आप हजरात, इस तरफ जरा तवज्जो फरमाइएगा, आ जाइए जरा सा करीब आ जाइए, उठ के वहां से आप हजरात यहाँ तवज्जो फरमाएं। मख्तल शह में फकत तेरे अलावा ज़ैनब कौन लिख सकता था अश्कों से कसीदा ज़ैनब, करबला धूप न उतरेगी तेरे आंगन में, है तेरे सब्र की दीवार का साया ज़ैनब। दे रहे हैं तेरे अश्कों को सलामी अब तक, प्यास के शहर से निकले हैं जो दरिया ज़ैनब। हाजरा पहुंचे वहां तक ये कहां मुमकिन है, हाजरा पहुंचे वहां तक ये कहां मुमकिन है, जिस जगह तुमने बिछाया है मुसल्ला ज़ैनब। नाजुक से तस्करा करता हूं जिस वक्त तेरी चादर का, तस्करा करता हूं जिस वक्त तेरी चादर का, डूब जाता है तेरे सोग में काबा ज़ैनब। तस्करा करता हूं जिस वक्त तेरी चादर का, डूब जाता है तेरे सोग में काबा ज़ैनब। इतनी वसात तो न थी करबो बला से पहले, इतनी वसात तो न थी करबो बला से पहले, तवज्जो फरमाएं, इतनी वसात तो न थी करबो बला से पहले, सब्र का तूने ही लिखा है सहीफा ज़ैनब। इतनी वसात तो न थी करबो बला से पहले, सब्र का तूने ही लिखा है सहीफा ज़ैनब। सब्र का तूने ही लिखा है सहीफा ज़ैनब। इस तरफ लाश पे सर और इधर शुक्र खुदा, इस तरफ लाश पे सर, महसूस करें, इस तरफ लाश पे सर और इधर शुक्र खुदा। ये तेरा सब्र है, ये तेरा कलेजा ज़ैनब। इस तरफ लाश पे सर और इधर शुक्र खुदा, ये तेरा सब्र है, ये तेरा कलेजा ज़ैनब। बेरिदा कहते हुए होंठ लरस जाते हैं, बेरिदा कहते हुए होंठ लरस जाते हैं। तुमसे शर्मिंदा है अब तक ये जमाना ज़ैनब, तुमसे शर्मिंदा है। कोई बात नहीं, आप तवज्जो न कीजिए, कोई बात नहीं है। बेरिदा कहते हुए होंठ लरस जाते हैं, तुमसे शर्मिंदा है अब तक ये जमाना ज़ैनब। तूने भाई की शहादत पर वो नौहे लिखे, तूने भाई की शहादत पर वो नौहे लिखे। मरसिया हो गया आदम का कसीदा ज़ैनब। तूने भाई की शहादत पर वो नौहे लिखे, तूने भाई की शहादत पर
वो नौहे लिखे मरसिया हो गया आदम का कसीदा ज़ैनब तू है तूने भाई की शहादत पा वो नौहे लिखे तवज्जो फरमाएं तूने भाई की शहादत पा वो नौहे लिखे मरसिया हो गया आदम का कसीदा ज़ैनब तू है कुर्बानी शब्बीर की फर्दे वाजिब। जरा आप लोग तो बोलते रहें, तू है कुर्बानी शब्बीर की फर्दे वाजिब, करबला है तेरे वादे का भरोसा ज़ैनब। तू है कुर्बानी शब्बीर की फर्दे वाजिब, करबला है तेरे वादे का भरोसा ज़ैनब। इब्ने मरजाना बैत की कमर टूट गई, इब्ने मरजाना बैत की कमर टूट गई, गोया शमशीर बकफ था तेरा खुतबा ज़ैनब। इब्ने मरजाना बैत की कमर टूट गई, इब्ने मरजाना बैत की कमर टूट गई, इब्ने मरजाना बैत की कमर टूट गई, गोया शमशीर बकफ था तेरा खुतबा ज़ैनब। तू है कुर्बानी शब्बीर की फर्दे वाजिब, करबला है तेरे वादे का भरोसा ज़ैनब। कर रहे थे, तवज्जो मेरे भाइयों, तवज्जो, कर रहे थे तुझे अब्बास तराई से सलाम, कर रहे थे तुझे अब्बास तराई से सलाम, शाम गुर्बत में था ऐसा तेरा पहरा ज़ैनब। कर रहे थे तुझे अब्बास तराई से सलाम, शाम गुर्बत में था ऐसा तेरा पहरा ज़ैनब। कर रहे थे तुझे अब्बास, भाई जरा बोलते रहें, कर रहे थे तुझे अब्बास तराई से सलाम, शाम गुर्बत में था ऐसा तेरा पहरा ज़ैनब। हो रही है अभी मेहराब सलूनी में अज़ां, हो रही है अभी, तवज्जो, हो रही है अभी मेहराब सलूनी में अज़ां। क्या अभी बोल रहे हैं तेरे बाबा ज़ैनब? हो रही है अभी, हो रही है अभी मेहराब सलूनी में अज़ां। तवज्जो मेरी तरफ देखें, हो रही है, तमाम तवज्जो हाथ मेरी तरफ मरकूज कीजिए, हो रही है अभी मेहराब सलूनी में अज़ां। क्या अभी बोल रहे हैं तेरे बाबा ज़ैनब? सुनिए बहुत तवज्जो, मजमे दुश्मन सादात में तुमसे पहले, मजमे दुश्मन सादात में तुमसे पहले किसको मालूम था आवाज का पर्दा ज़ैनब? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मजमे, तवज्जो, मजमे दुश्मन सादात में तुमसे पहले किसको मालूम था आवाज का पर्दा ज़ैनब? देखकर शाम गरीबा में मसाइब के हुजूम, देखकर शाम गरीबा में मसाइब के हुजूम, मर ही जाता जो कोई दूसरा होता ज़ैनब। देखकर शाम गरीबा में मसाइब के हुजूम, देखकर शाम गरीबा में मसाइब के हुजूम, मर ही जाता जो कोई दूसरा होता ज़ैनब, मर ही जाता जो कोई दूसरा होता ज़ैनब। हो रही है अभी मेहराब सलूनी में अज़ां, क्या अभी बोल रहे हैं तेरे बाबा ज़ैनब? मजमे दुश्मन सादात में तुमसे पहले किसको मालूम था आवाज का पर्दा ज़ैनब? हाजरा पहुंचे वहां तक, ये कहां मुमकिन है जिस जगह तुमने बिछाया है मुसल्ला ज़ैनब। तू है कुर्बानी शब्बीर की फर्दे वाजिब, करबला है तेरे वादे का भरोसा ज़ैनब। तूने भाई की शहादत पर वो नौहे लिखे, मरसिया हो गया आदम का कसीदा ज़ैनब। देख कर शाम गरीबा में मसाइब के हुजूम, मर ही जाता जो कोई दूसरा होता ज़ैनब।
कौन पढ़ सकता है यूं भाई के मख्तल में नमाज? दाद चाहिए मुझे। कौन पढ़ सकता है यूं भाई के मख्तल में नमाज जिस तरह तुमने किया शुक्र का सजदा ज़ैनब? कौन पढ़ सकता है यूं भाई के मख्तल में नमाज? कौन पढ़ सकता है यूं भाई के मख्तल में नमाज जिस तरह तुमने किया शुक्र का सजदा ज़ैनब? जिस तरह तुमने किया शुक्र का सजदा ज़ैनब। एक एक हर्फ को करता है मुलब्बस बक़बा। एक एक हर्फ को करता है मुलब्बस बक़बा। जब भी कहता है रज़ी तेरा क़सीदा ज़ैनब, जब भी कहता है रज़ी तेरा क़सीदा ज़ैनब। जनाब रज़ी साहब इस्लामी के बाद में आली जनाब मौलाना फराज बास्ती की खिदमत गुजारिश गुजार हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। मोहतरम जनाब मौलाना फराज बास्ती साहब सेठल की सरजमीन की नुमाइंदगी लखनऊ की सरजमीन पर हो रही है। एक बुलंदतरीन नारे सलावत चलिए वो मोहतरम एजाज ज़ैदी साहब क़िबला उन्होंने हवाला देके मुझसे कहा कि मौलाना मीसम ज़ैदी साहब के यहाँ की महफिल में जो क़तात पढ़े थे तो कुछ याद हो तो पढ़ दें, तो मैंने इशारे कुछ लिखे हैं। हाजिर करता हूँ कि फैले थे कुछ इस तरह मोहब्बत के उजाले, फैले थे कुछ इस तरह मोहब्बत के उजाले, महशर में थे सब दंग मुझे देखने वाले। आई था फैले थे कुछ इस तरह मोहब्बत के उजाले, महशर में थे सब दंग मुझे देखने वाले। तो आशूर के फाक़े ने की रोज़ों की सिफारिश, थी खाके शफा सात नमाजों को संभाले। आशूर के फाक़े ने की रोज़ों की सिफारिश, थी खाके शफा सात नमाजों को संभाले। खाक के ज़र्रों को क्या निस्बत भला खुर्शीद से, ये करम उनका ही है हम उनके रिश्तेदार हैं। चादरे तथीर में हर एक आ सकता नहीं, इसलिए रूमाल में ज़हरा के हिस्सेदार हैं। चादरे तथीर में हर एक आ सकता नहीं, इसलिए रूमाल में अदब, इसलिए रूमाल में ज़हरा के हिस्सेदार हैं। इसलिए चादरे तथीर हिस्सेदार हैं, इसलिए रूमाल में ज़हरा के हिस्सेदार हैं। हाजिर करता हूँ कि जो सामने रोज़ा हुसैन का आया नजर, जो सामने रोज़ा हुसैन का, ऐसा लगा कि अपनी हुकूमत में आ गए, या फर्क खत्म हो गया मौतो हयात का, लो हम मरे बगैर ही जन्नत में आ गए। हिलाल मियाँ क़ज़ा का वक्त है, मेराजे इश्क़ की मंजिल, सदाए तारे नफस भी तो मुझको बार लगे। नज़ीर भाई ज़बान देखे। सदाए तारे नफस भी नागवार लगे, ठहर है दिल कि है बाली बाप मेरा महबूब, तेरे धड़कने की आवाज़ नागवार लगे। हाजिर करता हूँ कि वो लोग जिनका उर्दू का इमला नहीं दुरुस्त, हमको बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं दुरुस्त। वो लोग जिनका उर्दू का इमला नहीं दुरुस्त, हमको बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं दुरुस्त। ये तर्जुमा है। वो लोग जिनका उर्दू का इमला नहीं दुरुस्त, हमको बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं दुरुस्त। तो सूए नजफ बिछाले अकीदे की जानमाज, ऐ मुनकिरे विला तेरा क़िबला नहीं दुरुस्त। सूए नजफ बिछाले अकीदे की जानमाज, ऐ मुनकिरे विला तेरा क़िबला नहीं दुरुस्त। क़यामे हज़रते मुख्तार से अब तक है मैदान में,
ثبات نعرہ حیدر ہمیں ہلنے نہیں دیتا، وہ خط جو ریت پا تلوار سے غازی نے کھینچا تھا ہمیں وہ اہل باطل سے گلے ملنے نہیں دیتا، وہ خط جو تلوار سے غازی نے کھینچا تھا ہمیں وہ اہل باطل سے گلے ملنے نہیں دیتا، ہمیں وہ اہل باطل سے گلے ملنے نہیں دیتا، ہمیں وہ اہل باطل سے کیا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قیام حضرت مختار سے اب تک ہے میدان میں، ثبات نعرہ حیدر ہمیں ہلنے نہیں دیتا، وہ خط جو ریت پا تلوار سے غازی نے کھینچا تھا ہمیں وہ اہل باطل سے گلے ملنے نہیں دیتا، ہے فضاؤں میں ابھی خیر عمل کی آواز، یہ الگ بات کہ ہر ایک کو نہیں بھاتی ہے، تو کتنے مجبور ہیں قاتل بھی علی اکبر کے، جب اذان دیتے ہیں اکبر کی صدا آتی ہے، کتنے مجبور ہیں قاتل بھی علی اکبر کے جب اذان دیتے ہیں۔ دیکھیں رضی بھائی پڑھ لیتے تو مجھے 2 قطعے اور سن لیجئے، ایک قطعہ 5-6 مصروں کا ہے وہ بھی سن لیجئے گا، اور اس کے بعد آج کی مناسبت سے بہرحال یہ بات نیر بھائی کو بتانا چاہیے کہ قطع بہت مصروں کا ہوتا ہے۔ حاضر کرتا ہوں نذیر بھائی، ترکیب دیکھیں، گفتار اجازت ترکیب دیکھیں سرکار، اعجاز گفتار بنت شاہ ادب کی نہیں نظیر، گفتار ہلال میاں گفتار بنت شاہ ادب کی نہیں نظیر، گویا ہے حرف حرف وہی میں جڑا ہوا، گویا ہے حرف حرف، شہزادی خطبہ دے رہی، چوتھے امام سن رہے ہیں، گویا ہے حرف حرف وہی میں جڑا ہوا، تو محو کلام نہج بلاغہ تھی جس گھڑی قرآن سن رہا تھا ادب سے کھڑا ہوا، محو کلام نہج بلاغہ تھی جس گھڑی قرآن سن رہا تھا ادب سے کھڑا ہوا۔ حاضر کرتا ہوں، مجھے یاد آ گیا، سن لیجئے کہ مدح کس طرح کرے تیری سخنور زینب، تیرے خطبے ہیں خطیبوں کا مقدر زینب، ہر مصیبت سے زمانے کو بچاتا ہے امام، مدح کس طرح کرے تیری سخنور زینب، تیرے خطبے ہیں خطیبوں کا مقدر زینب، شیر چھوڑا، ہر مصیبت سے زمانے کو بچاتا ہے امام، اور تو لائی امامت کو بچا کر زینب، اور تو لائی، بس خالص شاعری سنیے، اور تو لائی امامت کو بچا کر زینب، ایک بھائی نے دیے، قطع سنیں، ایک بھائی نے دیے دین خدا کو شانے، ایک بھائی نے دیے دین خدا کو شانے، دوسرے بھائی نے سجدے میں دیا سر زینب، تو تیرے شانوں پر رسن اور کھلا سر ہے گواہ، تیری قربانی ہے دونوں کے برابر زینب، تیرے شانوں پر رسن اور کھلا سر ہے گواہ، تیری قربانی ہے دونوں کے برابر زینب۔ 5 بند سنیے رد الجل صدر میں، آج کی تاریخ کی مناسبت سے نظیر بھائی رد الجل صدر دیکھیں، آج کعبے میں نظر آتی ہے کس کی صورت، ایسی صورت کہ ہے والنور کی اس میں شوکت، تو اس کی شوکت پہ قربان جہاں کی عظمت، اس کی عظمت سے ہی پائی ہے نبی نے عزت، عزت مرسل اعظم کی سند لایا ہے سند ایسی خدا خود پہ بھی اترایا ہے سند ایسی خدا خود پہ بھی اترایا ہے، تو کیوں نہ اترائے کہ گھر اس کا ہوا آج ہی گھر، گھر جب اس کا ہے تو آئے ہیں یہاں پیغمبر، یعنی پیغمبر حق مرضی رب داور، مرضی رب سے ہی آئے نئے دروازے پر، یہ جو دروازے پر آئے
تو وہ پھر باز ہوا، پھر اعجاز ہوا، یہ بتاتا ہے پھر اعجاز ہوا۔ تو ہے یہ گر دوسرا اعجاز پیغمبر کے سبب، تو پیغمبر موجود ہے سب، یعنی سب جس کا ہے تم اس پر موجود ہے سب، یعنی سب جس کا ہے تم اس پر ہی سب کرتے ہو، یعنی سب جس کا ہے تم اس پر ہی سب کرتے ہو، اس پر سب کر کے بیان اپنا نسب کرتے ہو، اس پر سب کر کے بیان اپنا نسب کرتے ہو۔ کیا تمہارا ہے نسب؟ دیکھیں گے روز محشر، سند دیکھیں، روز محشر کا وہ حاکم ہے بفضل داور، فضل داور سے ملے اس کو نبی و حیدر، حکم حیدر کی اطاعت ہی ہے واجب سب پر، اور حیدر کے لیے حکم نبی واجب ہے، جو نبی پر بھی ہے واجب وہ ابو طالب ہے۔ حضرات، مولانا فراز واسطی جو آپ حضرات کے سامنے بہترین اشعار پیش کر رہے تھے، میں اسی مائک سے آنے والے شاعر کو بلا سکتا تھا، لیکن اس کی شخصیت، بلکہ یوں کہوں کہ جب ایک شخص میں کئی خصوصیات جمع ہو جاتی ہے تو پھر وہ ظاہری طور پہ شخص نہیں بلکہ ایک شخصیت کہلاتا ہے۔ ہماری فہرست میں یا اور دیگر محافل کی فہرست میں جب وہ نام موجود ہوتا ہے اس لیے کہ وہ شاعری کا ایک عہد ہے، اس نے مشاعروں سے لے کر مقاصدوں تک، مقاصدوں سے لے کر نوحوں تک، نوحے سے لے کر سلام تک، مرثیے تک، قطعات تک، نظموں تک، غزلوں تک اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اور ایسی ہی شخصیت کو پورا ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ہندوستان میں بھی بڑے ادب اور محبت سے میر نذیر باقری کہا جاتا ہے۔ میں ان کا استقبال تہہ دل سے کرتا ہوں، اور مومنین لکھنؤ کے درمیان ان کی مسلسل حاضری یہ بتاتی ہے کہ لکھنؤ کی سماعتیں انہیں بہت محبت سے سنتی ہیں۔ گزارش گزار ہوں محترم جناب میر نذیر باقری صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ اتنی گفتگو کے باوجود بھی آپ صلوات نہ بھیجیے تو تعجب ہوتا ہے۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے میرے نام پہ صلوات نہ بھیجی، جو صلوات کا مستحق ہے اسی پہ صلوات بھیجی، بآوازِ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجی۔ ایسا لگتا ہے کہ شہزادی تشریف فرما ہے یہاں، کیونکہ سب لوگوں نے پڑھا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس میں شامل ہو جاؤں۔ صرف ایک قطعہ پڑھتا ہوں شہزادی کے حوالے سے، سنیے گا، خاص طور سے آپ حضرات سنیے گا۔ شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، جیسا ماں باپ نے ڈھالا ہے ڈھلی ہے زینب۔ شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، جیسا ماں باپ نے ڈھالا ہے ڈھلی ہے زینب۔ گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرا، گھر سے باہر اسے دیکھو تو علی ہے زینب۔ گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرا۔ آج کی تاریخ کے حساب سے نظر کرتا ہوں کہ رباعی سے شروع کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اس شان سے ولیوں کے ولی آتے ہیں، اس شان، دیکھیں میں یہ بھی آپ سے نہیں کہوں گا کہ توجہ چاہتا ہوں، کیوں کہ آپ آئے ہی سننے کے لیے ہیں۔ اب یہ آپ جانیں، یہ کوئی زبردستی نہیں کی جاتی ہے اس مسئلے میں، تو یہ آپ باقاعدہ آپ کا یہاں موجود ہونا اور بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اس شان سے ولیوں کے ولی آتے ہیں، یعنی کہ امام ازلی آتے ہیں۔ سنیے گا، دونوں مصرع سنیے گا انشاءاللہ۔
اس شان سے ولیوں کے ولی آتے ہیں، یعنی کہ امام ازلی آتے ہیں، کہہ دو یہ بتوں سے اسے خالی کر دیں، اللہ کے گھر آج علی آتے ہیں، کہہ دو یہ بتوں سے اسے خالی کر دیں، کہہ دو یہ بتوں سے اسے خالی کر دیں، اللہ کے گھر آج علی آتے ہیں، کہہ دو یہ بتوں سے اسے خالی کر دیں، اللہ کے گھر آج علی آتے ہیں۔ دیکھیے 4 مصرے شاید اس ڈائس کے وجہ سے ہی سفر میں کہہ لیے تھے، اور آپ کے ساتھ میں خود بھی سنوں گا ان مصروں کو، پتہ نہیں کیسے کہے گئے ہیں، نظر کرتا ہوں میں، 4 مصرے سنیے گا کہاں سے بات نکلی ہے۔ تم لاکھ بار ناد علی پڑھ کے پھونک لو، تم لاکھ بار ناد علی پڑھ کے پھونک لو، دل میں علی نہیں ہے تو اس کا اثر گیا، خدا کی قسم طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تم لاکھ بار ناد علی پڑھ کے پھونک لو، دل میں علی نہیں ہے تو اس کا اثر گیا، خدا کرے سب کو سلامت رکھے میرے مولا۔ ملاحظہ فرمائیے، تم لاکھ بار ناد علی پڑھ کے پھونک لو، دل میں علی نہیں ہے تو اس کا اثر گیا، زندہ اسی کو سمجھو علی جس کے ساتھ ہیں، سنیے، زندہ اسی کو سمجھو علی جس کے ساتھ ہیں، جس نے علی کو چھوڑا سمجھ لو وہ مر گیا۔ زندہ اسی کو سمجھو علی جس کے ساتھ ہیں، جس نے علی کو چھوڑا سمجھ لو وہ مر گیا۔ اور مسلسل کچھ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، صلوات پڑھیں محمد علی محمد پہ۔ جو حضرات کافی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے علی مولا علیم ہمارے جو مہمان شوہر ہیں دور دراز سے سفر طے کر کے سفر کی صحبتیں اٹھا کر یہاں آتے ہیں آپ کو اشعار سنانے کے لیے، یہ انصاف کے منافی بات ہے کہ آپ یہاں سے تھوڑا سا آپ آگے نہیں آ رہے، یہ جگہ جو خالی ہے یہاں صدر محفل میں تھوڑا سا آگے آ جائیں، ان جگہوں کو خالی جگہ جو ہے ان کو پر کرتے ہیں، اور جو باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے، اوس بہت ہے اور بے پناہ سردی ہے، یہاں اندر آئیں، ذکر مولا سنیں جوش و بدلے کے ساتھ، نعرہ حیدری۔ یہ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ تھکا ہوا ہوں یا آیا ہوا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں، انگلینڈ سے آیا ہوں، امریکہ سے آیا ہوں، وہاں پڑھا یہاں پڑھا، کبھی آج تک میں نے، اللہ کا شکر ہے یہ گواہ ہے میڈیا، میرا کوئی آپ نہیں بتا سکتے، لیکن آج پوزیشن یہ ہے کہ میں کل رات کا جاگا ہوا ہوں حیدرآباد سے، پورے دن پورا رات ہو گیا، اور اس وقت میں آپ کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی ناانصافی کر رہا تھا کہ مجھے نیند آ رہی تھی، کیونکہ میں ڈائس پہ بھی بیٹھ کے خاموش نہیں بیٹھتا ہوں، سب کو سنتا ہوں الحمدللہ، اس کا بھی گواہ یہ مائک میڈیا ہے، تو میں مناسب نہیں تھا کہ میں سوتا رہوں میں بیٹھا ہو، تو میں نے ان سے درخواست کی بھائی مجھے پڑھوا دو بس، تو مناسب ہے، تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے کہا، اور ہمارے اعجاز ماموں کا حکم تھا، تو میں ان کے حکم کے مطابق آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ لوگ باہر یہاں تشریف لے آئیں اور سنیں، جس طرح چاہے سنیے، تو آپ کو اختیار ہے سننے کا۔ شعر خود اپنے اندر دیکھیے، شعر اسے کہتے ہیں یعنی علماء اور ادبا کی زبان میں سب سے مؤثر ذریعہ اگر گفتگو کا ہے تو شاعری ہے، سب سے، یعنی آپ 10 گھنٹے بولتے رہیے آپ پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ایک شعر سنا دیا تو آپ پہ اثر ہوگا، تو یہ سب نے مانا ہے کہ سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ شاعری ہے، تو اب جب شاعری آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر تو آپ پہ ہوگا ہی تھوڑا بہت، تو جیسا ہوگا آپ ویسا سنیے گا، اس طرح سنیے، اگر سن نہیں سکتے ہیں تو سلوات پڑھیے، اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے، باواز بلند سلوات پڑھیں، میں پڑھتا ہوں پھر اب۔ یہاں سے کہ علی کی مدح کو سن کر، مجھ سے کہا تھا مجھے یاد آ گیا، علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور، بھائی سنیے گا، علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور قسم خدا کی درود و سلام جیسا ہے، علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور
قسم خدا کی درود و سلام جیسا ہے. 1000 روزے رکھو حج کرو نماز پڑھو بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے. 1000 روزے رکھو حج کرو نماز پڑھو. 1000 روزے رکھو حج کرو نماز پڑھو. 1000 روزے رکھو حج کرو نماز پڑھو بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے. 1000 روزے رکھو حج کرو نماز پڑھو بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے. 1000 روزے رکھو حج کرو نماز پڑھو بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے. بغیر کہہ رہے ہیں بہت دور سے سننے کے لیے آئے ہیں. چلیے اچھا جو فرید آباد میں رہتے ہیں. اب بعد میں اطمینان سے تعارف کرا دے. بعد میں کرا دے رہا اطمینان سے تعارف. یہ تعارف کا وقت نہیں ہے, بعد میں ہو جائے گا تعارف. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اچھا خاصے ماحول میں آپ آ گئے تھے, پھر ایک مسلسل شروع ہو گیا قصہ. صلوات پڑھیں تو پھر پڑھتا ہوں میں شعر. سنیے 2 شعر پڑھتا ہوں. ہوئے تھے خلق جو اوصاف کبریا کے لیے. مطلب سنیے گا اور بس ایک شعر کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. یہ ہوئے تھے خلق جو اوصاف کبریا کے لیے وسیع بنائے گئے صرف مصطفیٰ کے لیے. ہوئے تھے خلق جو اوصاف کبریا کے لیے وسیع بنائے گئے صرف مصطفیٰ کے لیے. وسیع. اب یہ شعر ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ کہ چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے. خدا کی قسم چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے. یہاں پہ راستے سب بند ہیں ہوا کے لیے. چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے. چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے. چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے. یہاں پہ راستے سب بند ہیں ہوا کے لیے. چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے. یہاں پہ راستے سب بند ہیں ہوا کے لیے. چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے. یہاں پہ راستے سب بند ہیں ہوا کے لیے. اب ملاحظہ فرمائیے عرض کرتا ہوں کہ وہ نور جو تھا محمد کے اور علی کے لیے. سنیے گا شعر. وہ نور جو تھا محمد کے اور علی کے لیے یہ کائنات بنائی گئی اسی کے لیے. وہ نور جو تھا محمد کے اور علی کے لیے یہ کائنات بنائی گئی اسی کے لیے. سنیے گا شعر. وہ نور جو تھا محمد کے اور علی کے لیے یہ کائنات بنائی گئی اسی کے لیے. علی سے لو نہ لگے گی تو لو نہیں دے گا. علی سے لو نہ لگے گی تو لو نہیں دے گا. چراغ لاکھ جلاؤ گے روشنی کے لیے. علی سے لو نہ لگے گی تو لو نہیں دے گا. علی سے لو نہ لگے گی تو لو نہیں دے گا. چراغ لاکھ جلاؤ گے روشنی کے لیے. چمکتی تیغوں کے بستر پہ رکھ دیا آخر. سنیے گا شعر. چمکتی تیغوں کے بستر پہ رکھ دیا آخر علی نے خود کو محمد کی زندگی کے لیے. چمکتی تیغوں کے بستر پہ رکھ دیا آخر علی نے خود کو محمد کی زندگی کے لیے. اب مجھے اس کا شعر بڑا قیمتی شعر نظر کر رہا ہوں میں. علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے. یہ ایک میسج ہے سب کے لیے. علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے پھر اس کے بعد بچا کیا ہے بندگی کے لیے. علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے. علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے پھر اس کے بعد بچا کیا ہے بندگی کے لیے. علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے پھر اس کے بعد بچا کیا ہے بندگی کے لیے. اب جو ارادہ کیا تھا وہ ضرور پڑھتا ہوں شعر. ملاحظہ فرمائیں. مطلب عرض کرتا ہوں تاریخ کے حوالے سے ہے. مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے. مصرع سنیے گا آپ. مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے. مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے. اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے. ماں نے یہ بات دودھ میں ہم کو پلائی ہے. بس سنیے گا سب کی
یہ سب کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ مانے یہ بات، دودھ میں ہم کو پلائی ہے، ارے جس میں علی نہیں ہے وہ دنیا پر آئی ہے۔ مانے یہ بات، دودھ میں ہم کو پلائی ہے، جس میں علی نہیں ہے وہ دنیا پر آئی ہے۔ پیدا ہوا جو خانہ کعبہ میں وہ علی، بڑا قیمتی شعر ہے، پیدا ہوا جو خانہ کعبہ میں وہ علی، بندہ ہے اور ہاتھ میں ساری خدائی ہے۔ ارے بڑے آسانی سنا ہے، پیدا ہوا جو خانہ کعبہ میں وہ علی، بندہ ہے اور ہاتھ میں ساری خدائی ہے۔ لات و منات و عزا کو باہر کرے گا یہ، لات و منات و عزا کو باہر کرے گا یہ، لات و منات و عزا کو باہر کرے گا یہ۔ گھر سے خدا کے آج بتوں کی صفائی ہے، گھر سے خدا کے آج بتوں کی صفائی ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ اب یہ شعر یہاں سے سنیے گا کہ تحریر ہو سکیں جو علی کی فضیلتیں۔ آواز جا رہی ہے نا آپ تک؟ تو بتائیے گا کہ جا رہی ہے، آواز نہیں جا رہی ہے۔ تحریر ہو سکے، تحریر ہو سکے جو علی کی فضیلتیں، اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے۔ تحریر ہو سکے جو علی کی فضیلتیں، تحریر ہو سکے جو علی کی فضیلتیں، اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے۔ تحریر ہو سکے جو علی کی فضیلتیں۔ اب شعر سنیے گا، خاص طور سے صاحبان نظر سے درخواست کی نظر کرتا ہوں یہ شعر، ملاحظہ فرمائیے گا۔ پہلا ہی ان کا خطبہ پڑھا ہے تو یہ لگا، پہلا ہی ان کا خطبہ پڑھا ہے تو یہ لگا جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے۔ پہلا ہی ان کا خطبہ پڑھا ہے تو یہ لگا، پہلا ہی ان کا خطبہ پڑھا ہے تو یہ لگا، پہلا ہی ان کا خطبہ پڑھا ہے تو یہ لگا جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے۔ اور پھیلی یہ کائنات تو قرآن تک رہی، پھیلی یہ کائنات تو قرآن تک رہی، اور سمٹی تو ایک نقطہ بام سمائی ہے۔ پھیلی یہ کائنات تو قرآن تک رہی، سمٹی تو ایک نقطہ بام سمائی ہے۔ اب یہ شعر ہے، بس یہ بتاتا ہے کہ ہاں کہ نذیر باقری نے شاید کوئی شعر کہا ہوگا، یہ شاید اس طریقے کا شعر ہو گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اسلام کے بدن میں ذرا غور سے تو دیکھ، بس دعا دیجئے گا بھائی آپ لوگ، اسلام کے بدن میں ذرا غور سے تو دیکھ، اسلام کے بدن میں ذرا غور سے تو دیکھ، حیدر کے ہاتھ اور نبی کی کلائی ہے۔ اسلام کے بدن میں ذرا غور سے تو دیکھ، حیدر کے ہاتھ اور نبی کی کلائی ہے۔ اور یہ دو شعر جن کی وجہ سے مطلب یہ منقبت میں نے سنائی ہے، حالانکہ مولا علی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن چونکہ شہزادی کا ذکر تھا میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو بھی لازمی پڑھا جائے۔ اسی منقبت کو میں نے وہ سمجھا کہ زینب ہے صرف ایک تو عباس بھی ہے ایک۔ اس کا جو آخری شعر ہے وہ ساتھ جائے گا آپ کے بغیر ارادے کے۔ زینب ہے صرف ایک تو عباس بھی ہے ایک، ایسی کوئی بہن نہ کوئی ایسا بھائی ہے۔ زینب ہے ایک صرف تو عباس بھی ہے ایک۔ اب یہ شعر پیش کر رہا ہوں بھائی، سنیے گا، نظر کرتا ہوں کہ گھر گھر نظر جو آتی ہے شم غم حسین۔ پھر پڑھتا ہوں مصرع، گھر گھر نظر جو آتی ہے شم غم حسین۔ پھر پڑھ رہا ہوں مصرع، گھر گھر نظر جو آتی ہے شم غم حسین، زینب نے دو چراغ بجھا کر جلائی ہے۔ گھر گھر نظر جو آتی ہے شم غم حسین، گھر گھر نظر جو آتی ہے شم غم حسین، گھر گھر نظر جو آتی ہے شم غم حسین، زینب نے دو چراغ بجھا کر جلائی ہے۔ گھر گھر نظر جو آتی ہے شم غم حسین، زینب نے دو چراغ بجھا کر جلائی ہے۔ گھر گھر نظر جو آتی ہے شم غم حسین، زینب نے دو چراغ بجھا کر جلائی ہے۔ گھر گھر نظر جو آتی ہے شم غم حسین، زینب نے دو چراغ بجھا کر جلائی ہے۔ گھر میں خدا کے مانگنے آیا تھا جو نذیر، گھر میں خدا کے مانگنے آیا تھا جو نذیر، سائل نے بھیک اس میں بھی حیدر سے پائی ہے۔ گھر میں خدا کے مانگنے آیا تھا جو نذیر، گھر میں خدا کے مانگنے آیا تھا جو نذیر، سائل نے بھیک اس میں بھی حیدر سے پائی ہے۔ بہت آپ کا شکریہ، اللہ سلامت رکھے۔ گھر گھر نظر جو آتی ہے شم غم حسین،
گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین، زینب نے 2 چراغ بجھا کر جلائی ہے، زینب نے 2 چراغ بجھا کر جلائی ہے۔ ملازم گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین، زینب نے 2 چراغ بجھا کر جلائی ہے۔ باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے، یہ 2 شعر پھر پڑھتا ہوں۔ بہت میرے پاس ہے شہزادی کے حوالے سے، پورا مرثیہ ہی ہے چادر کے اوپر ایک۔ ملاحظہ فرمائیے، بس صرف 2 شعر پڑھتا ہوں میں کہ باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے، اسلام سرخ رو ہوا زینب کے کام سے۔ اب سنیے گا شعر، آپ لوگوں کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں یہ دونوں۔ زینب باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے، اسلام سرخ رو ہوا زینب کے کام سے۔ سجاد اس طرح سے مخاطب پھوپھی سے ہیں، سجاد اس طرح سے مخاطب پھوپھی سے ہیں، جیسے امام صلوات پڑھے محمد والے ہوں۔ مصرع تو یہی ہے، اس کی ترکیب کچھ بدل گئی ہے، وزن میں ہے مصرع، ناموزون نہیں ہے۔ بھیا عمر کا تقاضا ہے، کیا کرے اب۔ دیکھیے الحمدللہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ مصرع تو موضوع تو ہے، ایسی بات نہیں ہے، مگر اب کچھ چیزیں زبان، دیکھیے شاعری کے لیے پہلے زبان جاننا ضروری ہے، پھر بیانیہ جاننا ضروری ہے، اس کے بعد ہوتا جو بھی کچھ ہوتا۔ الحمدللہ ہمیں چونکہ ہم یہاں لکھنؤ میں رہے ہیں، لکھنؤ ہمارا یعنی تعلیمی وطن ہے، تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیا بات کہی جائے۔ تو مصرع تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن شاید وہ اس ترکیب میں نہیں ہے۔ مصرع مفہوم یہی ہے کہ سجاد، صلوات پڑھیں محمد۔ سجاد اس طرح سے مخاطب پھوپھی سے ہیں، سجاد اس طرح سے مخاطب پھوپھی سے ہیں، جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے۔ ارے کتنا بڑا شعر پڑھ دیا میں نے۔ جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے، جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے، جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے۔ زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ، زینب نے، یہ میری پوری شناخت ہے، یہ قطباً دونوں شعر پڑھتا ہوں میں، کہ زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے۔ زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ، زینب نے اپنے وقت ہی، زینب نے وقت عصر ہی، زینب نے اب وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ، زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ، سارے اجالے، اب سنیے گا شعر، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے۔ قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے۔ قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے۔ بہت شکریہ۔ محترم جناب میر نذیر باقری صاحب کے بعد میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں جناب کلیم اصغر بجنوری کی خدمت میں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ جناب کلیم اصغر صاحب بجنوری، آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ حضرات میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ہمارے مہمان شعراء کی فہرست میں صرف 4 نام اس وقت ہماری فہرست میں ہیں، لہذا جو حضرات اس وقت محفل کے رونق بنے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے تمام شعراء کو سننے کے بعد ہی تشریف لے جائیں۔ محترم جناب کلیم اصغر صاحب بجنوری مائک پر ہیں۔ حضرات جو لوگ اس وقت تک تشریف فرما ہیں ان کے جذبہ ایمانی اور ذوق سماعت کو سلام کرتے ہوئے یہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ اے استاد، اے منکر ولی خدا میری بات سن، ہر دور ہر صدی کو ضرورت علی کی ہے۔
اے منکر ولی خدا میری بات سن، ہر دور ہر صدی کو ضرورت علی کی ہے، بدعت کا لفظ پھاڑ دے اپنی کتاب سے، کعبے میں آ کے دیکھ ولادت علی کی ہے، کعبے میں آ کے دیکھ، کعبے میں آ کے دیکھ، کعبے میں آ کے دیکھ، کعبے میں آ کے دیکھ ولادت علی کی ہے، کعبے میں آ کے دیکھ ولادت علی کی۔ دیکھیں 13 رجب کی خوشی ایک مولا کے چاہنے والے کو اتنی ہوتی ہے کہ اگر 4 لوگوں سے بھی ملاقات ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ کعبے میں آ کے دیکھ ولادت علی کی ہے، اور جدا ہوں گے اندھیرے خانہ کعبہ کے منظر سے، جدا ہوں گے اندھیرے خانہ کعبہ کے منظر سے، نکالے جائیں گے جھوٹے صنم اللہ کے گھر سے، نکالے جائیں گے جھوٹے صنم اللہ کے گھر سے۔ شعر سنے کہ جہاں چاہو وہاں تک جائے گی تبلیغ اسلامی، جہاں چاہو وہاں تک جائے گی تبلیغ اسلامی، علی کا تذکرہ کرتے رہو محراب و منبر سے، علی کا تذکرہ کرتے رہو، جہاں چاہو وہاں تک جائے گی تبلیغ، اب جڑ جائیے، علی کا تذکرہ کرتے رہو محراب و منبر سے، اور بھٹک کر دربدر یوں ٹھوکرے کھانے سے کیا حاصل، بھٹک کر دربدر یوں ٹھوکرے کھانے سے کیا حاصل، علی کی دشمنی بیکار کر دے گی مقدر سے، علی کی دشمنی بیکار کر دے گی، بیکار کر دے گی مقدر سے۔ اب شعر سن لیجئے، یہاں تک آپ کی سما خراشی کی۔ شعر پیش کرتا ہوں، علی کی دشمنی بیکار کر دے گی مقدر سے۔ عرشی بھائی شعر پیش کرتا ہوں کہ علی کی منزلت کا کیا کرے گا کوئی اندازہ، علی کی منزلت کا کیا کرے گا کوئی اندازہ، ترقی یافتہ دنیا بہت پیچھے ہے قمبر سے، ترقی یافتہ دنیا بہت پیچھے ہے، علی کی منزلت کا کیا کرے گا کوئی اندازہ، ترقی یافتہ دنیا بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے ہے قمبر سے، اور یزیدیت کو گونگا کر گیا انکار شبیری، یزیدیت کو گونگا کر گیا انکار شبیری، کہ ظالم آج تک خاموش ہے مظلوم کے ڈر سے، کہ ظالم آج تک خاموش ہے، کہ ظالم آج تک خاموش ہے مظلوم کے ڈر سے، اور سپاہ ظلم کی اب اس سے بڑھ کر ہار کیا ہوگی، وہ لشکر لعنتی ٹھہرا جو ٹکرایا 72 سے، وہ لشکر لعنتی ٹھہرا جو ٹکرایا 72 سے، اور لب اصغر پہ اظہار عطش ہے مصلحت ورنہ، لب اصغر پہ اظہار عطش ہے مصلحت ورنہ، یہ بچہ وہ ہے پانی کو جہاں چاہے وہاں برسے، یہ بچہ وہ ہے پانی کو، لب اصغر پہ اظہار عطش ہے مصلحت ورنہ، یہ بچہ وہ ہے پانی کو، یہ بچہ وہ ہے پانی کو، جہاں چاہے وہاں برسے، یہ بچہ وہ ہے پانی کو جہاں چاہے وہاں برسے۔ اس واسطے کیا گیا دوزخ کا اہتمام، اس واسطے کیا گیا دوزخ کا اہتمام، دشمن پہ اہل بیت کے جنت حرام ہے، کہ شعر سنیے، دشمن پہ اہل بیت کے جنت حرام ہے، اور پڑھنا ہے جس کتاب کا سب سے بڑا ثواب، بغض علی میں اس کی تلاوت حرام ہے، بغض علی میں اس کی، پڑھنا ہے جس کتاب کا سب سے بڑا ثواب، بغض علی میں اس کی تلاوت حرام ہے، اور کوئی کسی کو اپنا بتاتا رہے مگر عشق علی نہیں تو محبت حرام ہے، عشق علی نہیں تو محبت۔ دیکھیں اس دعوے کے ساتھ کہ ہمارے جو ذاکرین عظام ہیں اور علماء کرام ہیں ماشاءاللہ امانت داری کے ساتھ ذکر اہل بیت ممبروں سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب شعر پیش کرتا ہوں کہ عشق علی نہیں تو محبت حرام ہے، اور تیری زباں پہ وائز کچ فہم یاد رکھ، تیری زباں پہ وائز کچ فہم یاد رکھ، ذکر علی نہیں تو خطابت حرام ہے، ذکر علی نہیں تو، تیری زباں پہ وائز کچ فہم یاد رکھ، ذکر علی نہیں تو خطابت، ذکر علی نہیں تو خطابت حرام ہے، ذکر علی نہیں تو خطابت حرام ہے، اور جو دیکھتا نہ ہو کبھی عباس کا علم اس پر خدا کے گھر کی زیارت حرام ہے، اس پر خدا کے گھر کی، جو
دیکھتا نہ ہو کبھی عباس کا علم، اس پر خدا کے گھر کی زیارت حرام ہے۔ اور اب بات ہے یہ بھی شعر سنیے گا کہ اس پر خدا کے گھر کی زیارت حرام ہے، اور اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا۔ فیضان بھائی شعر سنیے، اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا، اشرف سے دور ہو کے شرافت حرام ہے، اشرف سے دور ہو کے، اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا، اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا، اشرف سے دور ہو کے شرافت، اشرف سے دور ہو کے شرافت حرام ہے، اشرف سے دور ہو کے شرافت حرام ہے۔ اب یہ 2-3 شعر اور سن لیجئے، بہرحال دیکھیے اور لوگ بھی، صرف 3 ہی شعر پڑھتا ہوں اور کیونکہ حقائق ہیں اس لیے بہرحال پیش کرتا ہوں کہ عشق علی نہیں تو شرافت حرام ہے، ذکر علی نہیں تو خطابت حرام ہے، اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا، اشرف سے دور ہو کے شرافت حرام۔ ان میں 2 شعر پیش کرنے ہیں، آپ کی پوری ذمہ داریاں شامل ہو جائیں، شاید میری محنت وصول ہو جائے گی۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں، عرشی بھائی، باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں، بغض حیدر سے پتہ چلتا ہے جاہل کون ہے۔ کہ شعر میں نے پڑھا تھا، آپ نے بہرحال جتنا محسوس کیا وہ آپ کی مرضی۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ بغض حیدر، باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں، بغض حیدر سے پتہ چلتا ہے جاہل کون ہے۔ آپ کو آپ کے حق کا واسطہ 2 شعر سنیے گا، بغض حیدر سے پتہ چلتا ہے جاہل کون ہے، اور دیکھنا ہر دور کا قابل پکڑا جائے گا، دیکھنا ہر دور کا قابل پکڑا جائے گا، کربلا بتلائے گی زہرا کا قاتل کون ہے، کربلا بتلائے گی قابل پکڑا جائے گا۔ آپ شعر سنیے، کربلا بتلائے گی زہرا کا قاتل کون ہے، اور بعد میں کرنا بھروسہ مسجدوں کی بھیڑ پر، بعد میں کرنا بھروسہ مسجدوں کی بھیڑ پر، پہلے یہ دیکھو عزاداری میں شامل کون ہے، پہلے یہ دیکھو عزاداری میں، بعد میں کرنا بھروسہ مسجدوں کی بھیڑ پر، پہلے یہ دیکھو عزاداری میں شامل کون ہے، دیکھنا ہر دور کا قابل پکڑا جائے گا، کربلا بتلائے گی زہرا کا قاتل کون ہے، علی کی منزلت کا کیا کرے گا کوئی اندازہ، ترقی یافتہ دنیا بہت پیچھے ہے قمبر سے۔ حضرات، کلیم اصغر صاحب بجنوری کے بعد میں پھر ادھر ہی کی سرزمین کا ایک دور دراز سے تشریف لایا ہوا ہمارا مہمان شاعر محترم جناب فیضان صاحب منگلوری کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازے۔ جناب فیضان صاحب منگلوری کی بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تہنیت پیش کرتا ہوں جناب ابو طالب کے بارگاہ میں 4 مصروں سے۔ ملاحظہ فرمائے، جو جانتے ہیں تمہارا نسب ابو طالب، جو جانتے ہیں تمہارا نسب ابو طالب، سلام ان پہ ہمارے ہیں سب ابو طالب، زمین سے تابہ فلک ہے علی علی کی صدا، تمہیں قبول ہو تیرا رجب ابو طالب، زمین سے تابہ فلک ہے علی علی کی صدا، تمہیں قبول ہو تیرا رجب ابو طالب، تمہیں قبول ہو تیرا رجب ابو طالب، جو جانتے ہیں، یہ مطلب ہی سنیے کہ تمہیں قبول ہو تیرا رجب ابو طالب، دلوں میں خار لیے ہیں گلاب دیکھتے ہیں، دلوں میں خار لیے ہیں گلاب دیکھتے ہیں، علی کو چھوڑ کے جنت کا خواب دیکھتے ہیں، علی کو چھوڑ کے جنت کا خواب دیکھتے ہیں، علی کو چھوڑ کے ایسا ہے زندگی کا سفر بغیر آنکھوں کے جیسے کتاب دیکھتے ہیں، علی کو چھوڑ کے ایسا ہے زندگی کا سفر بغیر آنکھوں کے جیسے کتاب دیکھتے ہیں، بغیر آنکھوں کے جیسے کتاب، علی کو چھوڑ کے ایسا ہے زندگی کا سفر بغیر آنکھوں کے جیسے کتاب دیکھتے ہیں، چاہتوں کے ماں سوا بھی مرتبہ لکھنا پڑا، دشمنوں کو بھی علی مشکل کشا لکھنا پڑا، دشمنوں کو بھی علی مشکل کشا لکھنا پڑا، بڑھ گئے جب حادثات زندگی حد سے سوا، وقت کی دہلیز پر کرب و بلا لکھنا پڑا، اس طرح ترتیب دی تو نے شہادت کو حسین، ایک ششماہ کا قد سب سے بڑا لکھنا پڑا،
ایک ششمہ ڈائز کے حوالے سے شعر پیش کرتا، ایک ششمہ ہے کا قد سب سے بڑا، لکھنا پڑا جب سوال اٹھا کہ نسواں کی صدارت کس کو دیں، عصمتوں کی انجمن کو فاطمہ لکھنا پڑا کہ نسواں کی صدارت کس کو دیں، عصمتوں کی انجمن کو فاطمہ لکھنا پڑا۔ ایک مطلب اور 2-3 شعر اس کے بعد اجازت۔ عصمتوں کی انجمن کو فاطمہ لکھنا پڑا، لہو میں ڈوبی ہوئی داستان چھوڑ گیا، لہو میں ڈوبی ہوئی داستان چھوڑ گیا، وہ اپنے فتح و ظفر کے نشان چھوڑ گیا۔ نہ بول پائے گا آصف بھائی، دروگا صاحب، نہ بول پائے گا بھورملا قیامت تک، زبان کاٹ کے ایک بے زبان چھوڑ گیا۔ خدا کے نام پہ، لکھنؤ اور یہ شعر، خدا کے نام پہ چھوڑا تھا جس نے گھر اپنا، وہ اپنے نام کے لاکھوں مکان چھوڑ گیا، وہ اپنے نام کے، خدا کے نام پہ چھوڑا تھا جس نے گھر اپنا، وہ اپنے نام کے لاکھوں مکان چھوڑ گیا۔ تیرے ہی بیٹے نے ٹھکرا دیا حکومت کو، یزید تجھ کو تیرا خاندان چھوڑ گیا، یزید تجھ کو۔ آخری شعر ہو اجازت، خصوصی توجہ چاہتا ہوں، تیرا ہی بیٹے نے ٹھکرا دیا حکومت کو، خدا کے نام پہ چھوڑا تھا جس نے گھر اپنا، وہ اپنے نام کے لاکھوں مکان چھوڑ گیا۔ تیرے ہی بیٹے نے ٹھکرا دیا حکومت کو، یزید، آخری شعر، یزید تجھ کو تیرا خاندان چھوڑ گیا۔ وہ راہ شام کا قیدی عجیب قیدی تھا جو بیڑیوں کے بدن میں تھکان چھوڑ گیا، وہ راہ شام کا قیدی وہ راہ شام کا قیدی عجیب قیدی تھا جو بیڑیوں کے بدن میں تھکان چھوڑ گیا۔ فیضان صاحب بنگلوری آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ عزیزو آئیے میں ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دوں جنہیں لکھنؤ کی سرزمین نے گزشتہ برس 18 شعبان کو جشن قائم میں اس شاعر کو سنا، اور آج ایک بار پھر وہ بمبئی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں 13 رجب کی اس شاندار محفل میں شرکت کرنے کے لیے۔ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے جناب عظیم صاحب آزمی کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ آپ حضرات ایک بار نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یا علی مدد، سماعت فرمائیں۔ آغاز کرتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو آگے تشریف لائیں، جو خلا ہے وہ پر ہو جائے۔ مجمع میرے سامنے مختصر ہے مگر معتبر ہے، سماعت فرمائیں۔ دیکھیں آصف بھائی کہ ممبر پہ ہے خطیب سلونی کا مدح خاں، بطور خاص دعائیں چاہوں گا، یہ ممبر پہ ہے خطیب سلونی کا مدح خاں، ارشاد ہو رہا ہے مقرر علی علی، بطور خاص ممبر پہ ہے خطیب سلونی کا مدح خاں، ارشاد ہو رہا ہے مقرر علی علی، تو اپنا منافقوں سے کوئی واسطہ نہیں، دل میں علی علی ہے، زباں پر علی علی، اپنا منافقوں سے کوئی واسطہ نہیں، دل میں علی علی ہے، زباں پر علی علی، تو تذکرہ کر کے اسم اعظم کا، بطور خاص تذکرہ کر کے اسم اعظم کا، شادماں اپنی زندگی کیجئے، کان دشمن کے بہرے ہو جائیں، آپ اتنا علی علی کیجئے، کان دشمن کے بہرے ہو جائیں، کان دشمن کے بہرے ہو جائیں، آپ اتنا علی علی کیجئے، فلک پر بھی فلک تعمیر ہوتا ہے نظر آیا، بطور خاص فلک پر بھی فلک تعمیر ہوتا ہے نظر آیا، کچھ اس انداز سے دوش نبی پر مرتضیٰ اٹھے، فلک پر بھی فلک تعمیر ہوتا ہے نظر آیا،
کچھ اس انداز سے دوش نبی پر مرتضی اٹھے. تیسرا چوتھا مصرع کچھ اس انداز سے دوش نبی پر مرتضی اٹھے تو مقصر میرے مولا کو بشر کہتا رہا چپ تھے. نصیری نے خدا جب کہہ دیا سب تل ملا اٹھے. مقصر میرے مولا کو بشر کہتا رہا چپ تھے. نصیری نے خدا جب کہہ دیا سب تل ملا اٹھے. تو غدیری ہوں سقیفائی نہیں ہوں, غدیری ہوں سقیفائی نہیں ہوں, کسی ٹچے کا میں بھائی نہیں ہوں. غدیری ہوں سقیفائی نہیں ہوں, غدیری ہوں سقیفائی نہیں ہوں, کسی ٹچے کا میں بھائی نہیں ہوں. علی والا ہوں اعلیٰ ظرف ہوں میں کم ظرفوں کا شہدائی نہیں ہوں. علی والا ہوں اعلیٰ ظرف ہوں میں کم ظرفوں کا شہدائی نہیں ہوں. عرشی بھائی اس اتحاد پہ لعنت جو شرمسار کرے. دیکھیں آصف بھائی, اس اتحاد پہ لعنت بطور خاص, اس اتحاد پہ لعنت جو شرمسار کرے. غم حسین کے غداروں سے نہیں ملنا. اس اتحاد پہ لعنت, دیکھیں بھائی, اس اتحاد پہ لعنت جو شرمسار کرے. غم حسین کے غداروں سے نہیں ملنا. علی کے عاشقوں صفین کی قسم ہے تمہیں, معاویہ کے طرفداروں سے نہیں ملنا. علی کے عاشقوں صفین کی قسم ہے تمہیں, علی کے عاشقوں صفین کی قسم ہے تمہیں, معاویہ کے طرفداروں سے نہیں ملنا. معاویہ کے طرفداروں سے نہیں ملنا. شے کا غم کس طرح منایا جائے, غازی بھائی, شے کا غم کس طرح منایا جائے. اب عزادار تم سے پوچھیں گے, تم اگر بولو گے خلاف عزا ہم تمہارے خلاف بولیں گے. شے کا غم کس طرح منایا جائے. اب عزادار تم سے پوچھیں گے, تم اگر بولو گے خلاف عزا ہم تمہارے خلاف بولیں گے. آصف بھائی بطور خاص کہ عالم سو کا طرفدار بنا پھرتا ہے, عالم سو کا طرفدار بنا پھرتا ہے, وہ وفاداروں میں غدار بنا پھرتا ہے. عالم سو کا طرفدار بنا پھرتا ہے, وہ وفاداروں میں غدار بنا پھرتا ہے. ارے جس کو زنجیر کا ماتم نہیں اچھا لگتا وہ بھی کمبخت عزادار بنا پھرتا ہے. جس کو زنجیر کا ماتم نہیں اچھا لگتا وہ بھی کمبخت عزادار بنا پھرتا ہے. وہ بھی کمبخت عزادار تو ان کی مجلس میں دکھاتے ہو سیاست کے ہنر. ان کی کلیم بھائی, ان کی مجلس میں دکھاتے ہو سیاست کے ہنر. ان کی مجلس میں دکھاتے ہو سیاست کے ہنر, اور ان سے ہی شفاعت کے طلبگار بھی ہو. ان کی مجلس میں دکھاتے ہو سیاست کے ہنر اور ان سے ہی شفاعت کے طلبگار بھی ہو. تو بعد میں کوثر و تسنیم کی باتیں کرنا, پہلے یہ طے کرو سرور کے عزادار بھی ہو. بعد میں کوثر و تسنیم کی باتیں کرنا, پہلے یہ طے کرو سرور کے عزادار بھی ہو. تو اولاد کے دشمن ہو سدھر کیوں نہیں جاتے. دیکھیں آصف بھائی بطور خاص, اولاد کے ایک مطلب چند شعر مطلب کا لطف نے شعرا کہ اولاد کے دشمن ہو سدھر کیوں نہیں جاتے. بطور خاص اولاد کے دشمن ہو سدھر کیوں نہیں جاتے. مسجد میں پڑے رہتے ہو گھر کیوں نہیں جاتے. اولاد کے دشمن ہو سدھر کیوں نہیں جاتے. اولاد کے بہت وسیع پس منظر لیے ہوئے مطلب یہ آصف بھائی کہ اولاد کے دشمن ہو سدھر کیوں نہیں جاتے. مسجد میں پڑے رہتے ہو گھر کیوں نہیں جاتے. مسجد میں پڑے رہتے ہو گھر کیوں نہیں جاتے. ممبر یہ علی کا ہے تمہارا تو نہیں ہے. رضی بھائی, ممبر یہ علی کا ہے تمہارا تو نہیں, حق پڑھ نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. ممبر یہ علی کا ہے تمہارا تو نہیں ہے, حق پڑھ نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. تو کیوں لاش بنے گھومتے پھرتے ہو بتاؤ. کیوں لاش بنے گھومتے پھرتے ہو بتاؤ. حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. کیوں لاش بنے گھومتے پھرتے ہو بتاؤ. حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. تو ہے کرب و بلا ہیبت عباس کا مسکن. مصرع پڑھا میں نے, ہے کرب و بلا ہیبت عباس کا مسکن. اب سمجھے وہاں بانی شر کیوں نہیں جاتے. ہے کرب و بلا ہیبت عباس کا مسکن. اب سمجھے وہاں بانی شر
کیوں نہیں جاتے؟ تو جب کرب و بلا جاتے نہیں خلد نہ جانا، جب کرب و بلا جاتے نہیں خلد نہ جانا، دوزخ کے ہو تم سوئے سقر کیوں نہیں جاتے؟ دوزخ کے ہو تم سوئے سقر کیوں نہیں جاتے؟ پر محمد والے محمد صلوات۔ یہ حضرات عظیم صاحب آدمی جو بمبئی سے تشریف لائے تھے، آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں لکھنؤ کی سرزمین کا ایک اور پسندیدہ شاعر، لکھنؤ کے معتبر سامع کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، گزارش گزار ہوں گوہر صاحب سلطان پوری کی خدمت میں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا تقیان میں خراج عقیدت پیش کریں۔ گوہر صاحب سلطان پوری آپ حضرات کے ساتھ۔ ارے ہم سب کے لیے ماحول کر دیتے ہیں، ویسے ماحول میں لاہور بھی دیتے ہیں۔ کہہ رہے کہ ہمارے مولانا کہ آپ کو سب کے لیے ماحول پیدا کرنا ہے نا، اور ڈمی ماحول پہ ہم لاہور پڑھ دیتے ہیں۔ مردہ ماحول پہ مردہ ماحول نہ مردہ کے ماننے والے ہیں، نہ ہمارے یہاں مردہ کوئی ماحول ہوتا ہے۔ پیش کرتا ہوں جسے اختصار سے سب پڑھ رہے ہیں، میں بھی اسی اختصار سے پڑھوں گا۔ عزیزان محترم، اگر آپ سنیں گے تو سناؤں گا، بس 2-4-5 شعر مولانا فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں مولانا فرمائے خاص طور کہ سر ہے سنا کی نوک پہ شبیر کا مگر ہونٹوں سے آیتوں کی روانی نہیں گئی۔ سر ہے سنا کی نوک پہ شبیر کا مگر ہونٹوں سے آیتوں کی روانی نہیں گئی۔ تاریخ چپ ہے دیکھ کے چہرہ حسین کا، مانی نہیں جو بات وہ مانی نہیں گئی۔ تاریخ چپ ہے دیکھ کے چہرہ حسین کا، سر ہے سنا کی نوک پہ شبیر کا مگر ہونٹوں سے آیتوں کی روانی نہیں گئی، ہونٹوں سے آیتوں کی روانی نہیں گئی۔ تاریخ چپ ہے دیکھ کے چہرہ حسین کا، مانی نہیں جو بات وہ مانی نہیں گئی۔ دیوار جوڑ جوڑ کے وہ تھک گیا مگر مانی نہیں جو بات وہ مانی نہیں گئی۔ دیوار جوڑ جوڑ کے وہ تھک گیا مگر کعبے سے ایک لکیر پرانی نہیں گئی۔ دیوار جوڑ جوڑ کے وہ تھک گیا مگر کعبے سے ایک لکیر پرانی نہیں گئی۔ کعبے سے ایک لکیر پرانی نہیں گئی۔ پرانی نہیں گئی، کعبے سے ایک لکیر پرانی نہیں گئی۔ دیوار جوڑ جوڑ کے وہ تھک گیا مگر کعبے سے ایک لکیر پرانی نہیں گئی۔ کعبے سے ایک لکیر پرانی نہیں گئی۔ ہمارے یہاں ہم پہ ڈانٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگ نعت نہیں پڑھتے، ہم ناک نہیں کٹواتے، نعت پڑھتے ہیں۔ ناک نہیں کٹواتے، نعت پڑھتے ہیں۔ کعبے سے ایک لکیر پرانی نہیں گئی۔ بھائی کلیم، اکبر جوان ہوتے ہیں زینب کی گود میں، اکبر جوان ہوتے ہیں زینب کی گود میں، اس گھر سے مصطفیٰ کی نشانی نہیں گیا۔ اکبر جوان ہوتے ہیں زینب کی گود میں۔ سنے مانی نہیں جو بات وہ مانی نہیں گئی، مانی نہیں جو بات وہ مانی نہیں گئی۔ اکبر جوان ہوتے ہیں زینب کی گود میں، اس گھر سے مصطفیٰ کی نشانی نہیں گئی۔ اس گھر سے پیچھے والے آ جائیں تو میرے اوپر احسان تھوڑی کریں گے۔ آئیں چلے جائیں۔ پیش کرتا ہوں، یہ 75 سال کا بوڑھا یہاں موجود ہے، کیوں؟ تم 15 سال کے بوڑھے کیوں ہو جا رہے ہو؟ اس گھر سے کھڑے نہ ہو جا تو شیر نہیں کہا ہوگا۔ اس گھر سے مصطفیٰ کی نشانی نہیں گئی۔ لڑتے ہوئے حبیب کو دیکھا تو بولے سب وہ دوستی ہے جس کی جوانی نہیں گیا۔
घर से मुस्तफा की निशानी नहीं गई, इस घर से मुस्तफा की निशानी नहीं गई। ये शेर रखे पेश करता हूं, कोट कीजिएगा कहीं पेश करता हूं। इस घर से मुस्तफा की निशानी नहीं गई, असगर की कमसिनी ने रखे हैं जहां कदम, असगर की कमसिनी ने रखे हैं जहां कदम, उस हद पे अंबिया की जवानी नहीं गई। असगर की कमसिनी ने रखे हैं जहां कदम, उस हद पे अंबिया की जवानी नहीं गई। असगर की कमसिनी ने रखे हैं जहां कदम, उस घर से अंबिया की, उस हद पे अंबिया की जवानी नहीं गई, उस हद पे अंबिया की जवानी। जश्न बेला में आओ तो, जश्न बेला में आओ तो, जश्न बेला में शाह का तबर्रुक खाओ तो, जश्न बेला में आओ तो, शाह का तबर्रुक खाओ तो, मिल जाएगी तुमको जन्नत, हैदर के हो जाओ तो। मिल जाएगी तुमको जन्नत, ये वीआईपी शेर पेश करता हूं, मिल जाएगी तुमको जन्नत, हैदर के हो जाओ तो। अरे कह दो जमल में क्यों जाती है, अम्मा को समझाओ। समझाओ। अरे मजमा, अभी तक मेरे भाई उस्तादान तमाम बार बार कह रहे थे, ऐसे ही सुनिए, ऐसे ही सुनिए। मुलादा फरमाए, हयात जिसने भी पाई है वो मरेगा जरूर, हयात जिसने भी पाई है वो मरेगा जरूर, जो मर के कब्र में जाता है वो जिएगा जरूर। सुम्मा यमीतकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। हयात जिसने भी पाई है वो मरेगा जरूर, जो मर के कब्र में जाता है वो जिएगा जरूर। अली का चाहने वाला तमाम आलम में किसी भी हाल में जिक्र अली करेगा जरूर। सुनते चले, सुनिए, अली का चाहने वाला तमाम आलम में किसी भी हाल में किसी भी हाल में जिक्र अली करेगा जरूर। तबस्सुम अली असगर न देख हैरत से, पिदर को जीत मिली है पिसर हंसेगा जरूर। पिदर की जीत हुई है पिसर हंसेगा जरूर। हुसैन अब भी अकेले नहीं दुनिया में, मुलादा फरमाए, हवा खाई है जनाब अब्बास पेश करता हूं, पिसर हंसेगा जरूर। हुसैन अब भी अकेले नहीं है दुनिया में, हुसैन अब भी अकेले नहीं है दुनिया में, जहां भी ताजिया होगा अलम रहेगा जरूर। तबस्सुम अली असगर न देख हैरत से, तबस्सुम अली असगर न देख हैरत से, पिदर को जीत मिली है फिसर हंसेगा जरूर। हुसैन अब भी अकेले नहीं है दुनिया में,
حسین اکیلے نہیں ہے دنیا میں، جہاں بھی تعزیہ ہوگا. میرا بھائی کیا بہترین شعر پڑھ کے گیا کہ ان کو اور کی باتیں اچھی لگتی ہیں، دشمنوں کے ساتھ ہیں. علم دیکھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر وہ دیکھیں گے جڑ جائے گا. حسین اب بھی اکیلے نہیں ہے دنیا میں. کہتے کہتے دنیا سے چلے جاؤ گے، وہ نہیں مانتے. کیوں؟ جہاں بھی تعزیہ ہوگا علم رہے گا ضرور. علی کے بغض میں مرتے ہیں، ان کو مرنے دو. حرام زادہ حرامی بنا کرے گا ضرور. سید بن گئے، وہ خان صاحب ہو گئے، وہ یہ ہو گئے. کل شاہین ارجع الی اصلہ. معاشر میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں کا لیبل ہوگا وہیں جا کے چپکے گا، وہیں جائے گا. حرام زادہ حرامی بنا کرے گا ضرور. شعر سنو آصف بھائی. حسین زحمت دستے طلب نہیں دیتے، حسین زحمت دستے طلب نہیں دیتے. جو تم نے سوچ لیا ہے تمہیں ملے گا ضرور. حسین زحمت دستے طلب نہیں دیتے. اچھا شعر ہے. حسین زحمت حسین زحمت دستے طلب نہیں دیتے. جب تم نے سوچ لیا ہے. بطول ارے وہ بغل میں دفن مجھ سے ملعون کہہ رہا تھا بقی میں. ارے کیا بہترین تھا. اب یہ دیکھا ہم نے کہا ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، میں تو اندھیرا نظر آ رہا ہے، وہاں کچھ ہی نہیں. کہا وہاں 3 قبریں ہیں، مجھے ایک دکھ رہی ہے بس. کہا کیا اچھے، کیا کتنے قریبی تھے اور کتنے یہ تھے کتنے وہ تھے. ہم نے کہا ایک نہیں ہے بابا یہاں پہ. ہم نے کہا ایک نہیں ہے. دیکھو عرشی بھائی آپ ہمارے بزرگ، اور مگر یاد رکھے زیدی ہوں میں، یہ یاد رکھے دنیا. پہلے والے شعر میں آپ نے سید ہو کے خاص صاحبوں والی زبان استعمال کی. زیدی ہوں یاد رکھنا، بڑے بڑوں کو جوتوں سے. ملاحظہ فرمائے صحبت کا اثر اس کو ہوگا. حسین زحمت دستے طلب نہیں دیتے. بہت اچھا مصرع ہے یہ گور بھائی. جب تم نے سوچ لیا ہے تمہیں ملے گا ضرور. جب تم نے سوچ لیا ہے تمہیں ملے گا ضرور. بطول آپ کے دشمن کو یہ جہاں والے، بطول آپ کے دشمن کو یہ جہاں والے کہیں بھی دفن کریں گے اسے جلے گا ضرور. بطول آپ کے دشمن کے جہاں والے کہیں بھی دفن کریں گے اسے جلے گا ضرور. ہمیں جری نے سکھائی ہے یہ علمداری. ہمارا سر بھی کٹے تو علم اٹھے گا ضرور. ہمارا سر بھی کٹے تو علم اٹھے گا ضرور. میں کہیں کمانے نہیں جاتے، پوزیشن بہت بڑا بڑا کرتے. یہ بھی ہے نا، ان کو نہیں ہمارے ہی آدمی کہہ دیتے. زندگی میں کچھ کیا نہیں رہ جاؤ گے ایسے. اس سے بہتر کوئی کام بتا تو ہم کر دیں. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. جو تم نے سوچ لیا ہے تمہیں ملے گا ضرور. تمہیں ملے گا ضرور. ہمارا پیسہ تو بڑھتا ہے خرچ ہونے سے. کیا بات ہے. ہمارا پیسہ تو بڑھتا ہے خرچ ہونے سے. اگر یقین نہیں ہے تو یہ گھٹے گا ضرور.
نہیں ہے اگر یقین نہیں ہے تو یہ گھٹے گا ضرور اگر یقین نہیں ہے تو یہ گھٹے گا ضرور اردو یہ کہتے تھے ڈر ڈر کے برسرے دریا اردو یہ کہتے تھے ڈر ڈر کے برسرے دریا جری نے مشق اٹھائی ہے تو بھرے گا ضرور اردو یہ کہتے تھے ڈر ڈر کے برسرے دریا اردو یہ کہتے تھے آخری شعر سے ہم تمام ڈر ڈر کے برسرے دریا جری نے مشق اٹھائی ہے بھرے گا ضرور حسین کہتے تھے اصغر سے رن میں جاتے ہوئے حسین کہتے تھے اصغر سے رن میں جاتے ہوئے تم میرا خون ہے میدان میں لڑے گا ضرور دو تین لوگ باقی حکم میں تعمیل کرتا ہوں حسین کہتے تھے اصغر سے رن میں جاتے ہوئے تم میرا خون ہے میدان میں لڑے گا ضرور حسین زحمت دستے طلب نہیں دیتے حسین زحمت دستے طلب نہیں دیتے جو تم نے سوچ لیا ہے تمہیں ملے گا ضرور حسین اب بھی اکیلے نہیں ہے دنیا میں جہاں بھی تعزیہ ہوگا ہمیں جری نے سکھائی ہے یہ علمداری ہمارا سر بھی کٹے تو علم اٹھے گا ضرور شعر پہ عظیم بھائی شعر یاد آ گیا آج دا چاہتا ہوں خارج ہو گئی تھی بات پیش کرتا ہوں علم اٹھے گا ضرور غم حسین میں دینے دو خون کا نذرانہ حسین میں دینے دو خون کا نذرانہ ہماری روح یہ کہتی ہے یہ بڑھے گا ذرا ہماری روح یہ کہتی ہے یہ میرے بھائی کا حکم ہے اچھا آپ ایمانداری سے بتائیے دنیا میں کسی پہ لعنت بھیجیے مگر جو کیف حسن پہ بھیجنے میں آتا ہے کوئی لذت ہے نہیں یقین یعنی مولانا کوٹ کرنا جو جملہ بالکل نیا دے رہا ہوں اگر فلسطین میں 3 کا لفظ نہ ہوتا تو وہاں کا کوئی آدمی غمگین نہ ہوتا شیطان کو بھی افسوس ہے کہ اگر یہ 3 نہ ہوتے تو میں شیاطین نہ ہوتا پیش کرتا ہوں مولانا فرمایا خاص طور سے اور یہ اعجاز ماموں کا حکم ہے خدا انہیں اس بار ڈبل سعادتیں ہیں مولا کا جشن بھی ہے اور عمرہ بھی کر کے آئے ہیں صدق دل سے جو مصیبت میں صدا دیتے ہیں صدق دل سے جو مصیبت میں صدا دیتے ہیں ان کی امداد کو ہر حال میں آتے ہیں علی بچپنا ہو کہ جوانی ہو کہ پیری یاسف تینوں عمروں کو ہلاکت سے بچاتے ہیں مولانا کو بچائیں گے اسے بیوی ناراض ہوتے مولانا ناراض ہوتے درود بھیجیں ہمارے محمد والے محمد آ کے ظالم پھنس گیا ہے کربلا سے شام تک آ کے ظالم پھنس گیا ہے کربلا سے شام تک بھاگا بھاگا پھر رہا ہے
کربلا سے شام تک. ایک طرف بھائی کا روزہ، ایک طرف ہمشیر کا. اب ابو بکرا پھنسا ہے کربلا سے شام تک. اچھا وہ ایک مسئلہ ہے کہ کانا رہے کھوج جائے، کسی کو بھی کہو وہ اسی کو سمجھتے تو ہے کلہ شیء نرجع الی اصلہ وہیں جائے گی. پیش کرتا ہوں دیکھیں خاص طور بلا فرمائیں عربی پیش درود بھیج پر محمد والے میں آخری کلام پڑھتا ہوں جہاں میرے بھائی نے منقبت پڑھی تھی جناب زینب کے حوالے سے. ملاحظہ فرمائے خاص طور سے کرتا ہوں. تیری آواز میں یہ کس کا ہے لہجہ زینب، تیری آواز میں یہ کس کا ہے لہجہ زینب. نایاب بھائی خاص طور سے اگر خیال آیا ہو تو دعا دیں، بالکل نئی بات کہنے جا رہا ہوں. تیری آواز میں یہ کس کا ہے لہجہ زینب، ٹوٹ جاتا ہے ستمگر کا ارادہ زینب. تیرے پردے کا خیال آیا تو آنکھوں نے میری غور سے دیکھا نہیں ہے تیرا روضہ زینب. تیرے پردے کا خیال آیا تو آنکھوں نے میری غور سے دیکھا نہیں ہے. کربلا کے میدان میں اہل حرم کا کوئی بچہ ظالم کے خوف سے نہیں رویا، رشتے کی جدائی سے رویا ہے. رشتے کی جدائی سے رویا، ظالم کے خوف سے کوئی نہیں رویا. تیرے پردے کا خیال آیا تو آنکھوں نے میری غور سے دیکھا نہیں ہے تیرا روضہ زینب. کیا چاہتا ہوں شیر آصف بھائی، غور سے دیکھا نہیں ہے تیرا روضہ زینب. مطمئن بیٹھی ہے گودی میں سکینہ تیری، تیری گودی ہے کہ شبیر کا سینہ زینب. مطمئن بیٹھی ہے گودی میں سکینہ تیری، مطمئن بیٹھی ہے گودی میں سکینہ تیری، تیری گودی ہے کہ شبیر کا سینہ زینب. یہ حقیقت ہے سر کرب و بلا سر سے تیرے چادریں اتری ہیں، اترا نہیں پردہ زینب. یہ حقیقت ہے سر کرب و بلا سر سے تیرے چادریں اتری ہیں. شیر سنیں چاند بارے دی، یہ حقیقت ہے سر کرب و بلا سر سے تیرے چادریں اتری ہیں، اترا نہیں پردہ زینب. چادریں مانگی نہیں، ہار کے لوٹائی ہیں. چادریں مانگی نہیں، ہار کے لوٹائی ہیں. تیرے اوپر نہیں احسان کسی کا زینب، تیرے اوپر نہیں احسان. ملاحظہ فرمائیں جناب ایوب نے صبر کیا، تاریخ نگلیکٹ نہیں کر سکتی. خود امام حسین نے صبر کیا، آپ اس کو کم زیادہ نہیں کر سکتے. معصومہ نے صبر کیا، جو صبر مولا کائنات نے کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو. کسی کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تیرے اوپر نہیں احسان کسی کا زینب. سینکڑوں نام ملے مجھ کو مگر تیرے بغیر، سینکڑوں نام ملے مجھ کو مگر تیرے بغیر. دامن صبر میں کچھ رہ نہیں جاتا زینب. دامن صبر میں کچھ رہ نہیں جاتا زینب. یہ شعر پڑھنے سے پہلے چھوٹی سی تمہید. فلاں انجمن بہت اچھا نوحہ پڑھتی ہے، کور سلطان پوری سے اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں. نایاب صاحب کا کیا کہنا، آصف بھائی سب سے اچھا پڑھتے، وہ انجمن سے اچھا کوئی نوحہ نہیں پڑھتی. ندیم سرور صاحب کا کیا کہنا. یہ لوگ اگزامپل اور مثال آپس میں دیا کرتے ہیں. نہیں اچھا نوحہ آپ پڑھتے ہیں، ندیم سرور نہیں پڑھتے، کیونکہ آپ میوزیکل نوحہ نہیں پڑھتے. آپ ورید امام کو مائک کی آواز نہیں پسند، آپ کی آواز پسند ہے. تیرے اوپر نہیں احسان کسی کا زینب. ایک مظلوم کے روزے سے یہ آتی ہے صدا،
تو نے وہ کر دیا جو تو نے کہا تھا زینب. ایک مظلوم کے روزے سے یہ آتی ہے صدا, تو نے وہ کر دیا جو تو نے کہا تھا زینب. گونجتی ہے جو زمانے میں صدا ہائے حسین, اس سے بہتر نہیں تاریخ میں نوحہ زینب. گونجتی ہے جو زمانے میں صدا ہائے حسین, اس سے بہتر نہیں تاریخ میں نوحہ زینب. گونجتی ہے جو زمانے میں صدا ہائے حسین, اس سے بہتر نہیں. آخری شعر مولانا فرمائے, شاید بات کہی ہو, جس کو دیکھو اسلام کا ٹھیکیدار, جنت میں ہو گیا, نیشنل پارک ہو گیا, لے ٹلاٹن جا پیش کرتا ہوں. تیرے اوپر نہیں احسان کسی کا زینب, چادریں مانگی نہیں ہار کے لوٹائی. تیرے اوپر نہیں احسان کسی کا زینب, سینکڑوں نام ملے مجھ کو مگر تیرے بغیر. دامن صبر میں کچھ رہ نہیں جاتا زینب. شعر سنیے بھیا, دامن صبر میں کچھ رہ نہیں جاتا زینب. 12 گود میں باقر کو اٹھایا تو نے, 12 گود میں باقر کو اٹھایا تو نے, جب بھی روتے ہوئے اسلام کو دیکھا زینب. 12 گود میں باقر کو اٹھایا تو نے, جب بھی روتے ہوئے اسلام کو دیکھا زینب. تم کو زہرا نے جو عطا کر دی, آخری 4 مصرے, تم کو زہرا نے جو عطا کر دی, سب کو ایسی دعا نہیں ملتی. تم کو زہرا نے جو عطا کر دی, سب کو ایسی دعا نہیں ملتی. تیرا پرچم اگر نہیں کھلتا, اس جہاں کو ہوا نہیں ملتی. تیرا پرچم اگر نہیں کھلتا, اس جہاں کو ہوا نہیں ملتی. تیرا پرچم اگر نہیں کھلتا, اس جہاں کو. 4 مصرے اور مراد فرمائے کہ لمحہ لمحہ جسے بلائے ہیں, ہر مصیبت سے وہ بچائے ہیں. لگ رہا ہے علم سے لپٹے ہوئے جیسے مولا گلے لگائے ہیں. لگ رہا ہے علم سے لپٹے ہوئے, لگ رہا ہے علم سے لپٹے ہوئے جیسے مولا گلے لگائے ہیں, جیسے مولا گلے لگائے ہیں. خون میرے بدن کا بڑھانے لگا. 4 مصرے تمام. خون میرے بدن کا بڑھانے لگا, میرا بیٹا علم اب اٹھانے لگا. خون میرے بدن کا بڑھانے لگا, میرا بیٹا علم اب اٹھانے لگا. خوف تھا مجھ کو زنجیر لگ جائے گی, خوف تھا مجھ کو زنجیر لگ جائے گی. اس کو جیسے لگی مسکرانے لگا, اس کو جیسے لگی مسکرانے لگا. پہلے میں حکم کرتا ہوں کہ مراد فرما بھائی مطلب 2-3 شعر اور مراد فرمائے کہ مت دکھاؤ بڑی بڑی. اب دیکھیے سلام کے جواب میں ہی معلوم پڑ جاتا ہے. جیسے عظیم بھائی نے کہا السلام علیکم, وعلیکم السلام, تو یہیں سے موضوع چینج ہو جاتا ہے. تو میں 30-40 سال ہو گیا نوحے سے اسٹیج ابھی تک دنیا میں, تو کیس کر لیتے ہیں کہاں کیا معاملہ ہے, نکل کے آ جا رہے ہیں. مراد فرمائے خاص طور سے کہ مت دکھاؤ بڑی بڑی آنکھیں, مت دکھاؤ بڑی بڑی آنکھیں, کم اٹھاتے ہیں آدمی آنکھیں, کم اٹھاتے ہیں آدمی آنکھیں. تیرے چہرے کو اے امام زمن, کیسے دیکھیں گی یہ میری آنکھیں. تیرے چہرے کو اے امام زمن, کیسے دیکھیں گی یہ میری آنکھیں. دیکھ لیتی تجھے سرے محفل, میری ہوتی جو نور کی آنکھیں. دیکھ لیتی تجھے سرے محفل.
मौलाना है। देख लेती तुझे सरे महफिल, मेरी होती जो नूर की आंखें, आए जब तक नबी न काबे में, खोलते ही न थे अली आंखें। आए जब तक नबी न काबे में, खोलते ही न थे अली आंखें। जब नबी आए तो अली बोले, नूर देखेंगी नूर की आंखें। जब नबी आए तो अली बोले, नूर देखेंगी नूर की आंखें। लेके गोदी में कह रहे थे नबी, एक ही हैं तेरी मेरी आंखें। एक सिलसिला है चल रहा है। आए जब तक नबी न काबे में, आए जब तक नबी न काबे में, खोलते ही न थे अली आंखें। उलमा फरमाते भाई हमारे मौलाना रजी भाई और मौलाना इस्लाम भाई और ये मौलाना आरिफ साहब, तमाम उलमा तशरीफ फरमा है। एग्जाम्पल है, उलमा भी फरमाते हैं मजलिस में कि रोना नहीं आता तो चेहरा बना लो, हदीस है। और यही रमजान के लिए भी है कि नहीं रख पा रहे तो चेहरा ही बना लो। एग्जामिनर तो चाहता है तुम लाइन में आ जाओ, बहुत होता है, तुम्हें बचा लिया जाए। आए जब तक नबी न काबे में, खोलते ही न थे अली आंखें। जब नबी आए तो अली बोले, नूर देखेंगी नूर की आंखें। लेके गोदी में कह रहे थे नबी, एक ही है तेरी मेरी आंखें। शह की मजलिस में रो नहीं सकती, जाने कैसी है आपकी आंखें। शह की मजलिस में रो नहीं सकती, जाने कैसी है आपकी आंखें। जाने कैसी है आपकी आंखें। शह पे रोते नहीं तो याद रखो, खत्म कर देंगी रोशनी आंखें। शह पे रोते नहीं तो याद रखो, ख्वाब में ही सही मेरे मौला, ख्वाब में ही सही तुझे मौला, देखती हैं कभी कभी आंखें। ओए होए होए, ख्वाब में ही सही तुझे मौला, देखती हैं कभी कभी आंखें। जिसने देखा ना कोई ना महरम, जिसने देखा ना कोई ना महरम, उनको कहते हैं फातिमी आंखें। ये कई बार ये बात कह चुका, ये आखिरी शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग आज के अपने वालिदैन के ज़माने में चलिए, इधर मुहर्रम का चांद नजर आया, आंखें छलक के बाहर आ गई। आज वो माहौल है मगर कम है। क्यों? एहसास है ना। ख्वाब में ही सही तुझे मौला, देखती हैं कभी कभी आंखें। जिसने देखा ना कोई ना महरम, उनको कहते हैं फातिमी आंखें। उनको कहते हैं फातिमी आंखें। उनकी आंखों में करबला होगी, उनकी आंखों में करबला होगी, उनकी आंखों में करबला होगी, जिनकी होती हैं। हज़रात, दो नाम इसी सुल्तानपुर की सरजमीन पर चंद लम्हा और क़याम करते हुए थोड़े से माहौल को बदल कर अभी आप गौहर साहब सुल्तानपुरी को तहत के अंदाज में सुन रहे थे, फिर उसे सुल्तानपुर के रुख करते हुए हम तरन्नुम की वादियों में चलते हैं और आवाज़ देते हैं जनाब आरिफ साहब सुल्तानपुरी को, और उसके बाद इंशाअल्लाह मोहतरम जनाब नायाब साहब बलियाबिया हज़रात के सामने कलाम पेश करेंगे। आरिफ साहब सुल्तानपुरी का इस्तेमाल कीजिए एक बार बाबा से बुलंद नारे सलावत। हो और हवा को छोड़कर सांस लेना चाहते हो, और हवा को छोड़कर
دب نہیں سکتی قیامت تک، دب نہیں سکتی قیامت تک صدائے یا حسین، زینب مضطر گئی ہے اس صدا کو چھوڑ کر، زینب مضطر گئی ہے اس صدا کو چھوڑ کر، زینب مضطر گئی ہے اس صدا کو چھوڑ کر۔ اور یہ بھی شعر ملحظہ فرما لے حضرات جہاں جہاں مومنین تشریف فرما ہے، دب نہیں سکتی قیامت تک صدائے یا حسین، زینب مضطر گئی ہے اس صدا کو چھوڑ کر، یاد رکھو یہ ہے بزم مدحت مولا کل، یاد رکھو یہ ہے بزم مدحت مولا کل، جب یہاں آؤ تو گھر اپنی انا کو چھوڑ کر، جب یہاں آؤ تو گھر اپنی انا کو چھوڑ کر، جب یہاں آؤ تو گھر اپنی انا کو چھوڑ کر۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لیں حضرات، دو طرف رہنے سے کوئی فائدہ ملتا نہیں، دو طرف رہنے سے کوئی فائدہ ملتا نہیں، صاحب عزت ہوئے ہر ملا کو چھوڑ کر، صاحب عزت ہوئے ہر ملا کو چھوڑ کر، صاحب عزت ہوئے ہر ملا کو چھوڑ کر، چاہے جتنی بار جا کر غسل دریا میں کرو، چاہے جتنی بار جا کر غسل دریا میں کرو، پاک ہو سکتے نہیں ہو انما کو چھوڑ کر، پاک ہو سکتے نہیں ہو انما کو چھوڑ کر، پاک ہو سکتے نہیں ہو انما کو چھوڑ کر۔ اور یہ شعر آپ سب کی جانب سے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں مومنین تشریف فرما ہے، اللہ اللہ کتنی الفت ہے غم شبیر سے، اللہ اللہ کتنی الفت ہے غم شبیر سے، فاطمہ جاتی نہیں فرش عزا کو چھوڑ کر،
فاطمہ جاتی نہیں فرش عطا کو چھوڑ کر، خواہش جنت رضائے سیدہ کو چھوڑ کر، سانس لینا چاہتے ہو اور ہوا کو چھوڑ کر۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات برادر جناب مولانا عارف صاحب سلطان پوری اپنے کلام سے نواز رہے تھے، اور اب میں بکمال ادب ہمارے بیرونی شعراء کی فہرست کی آخری کڑی شاعر اہل بیت جناب نایاب صاحب بلیاوی سے مؤدبانہ گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مولا کی مدح فرمائیں۔ آپ حضرات مل جل کر آواز مدد صلوات بھیج کر جناب نایاب بلیاوی صاحب کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک گزارش ہے کہ پیچھے کچھ برادران بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات آگے آ جائیے، ویسے ہی بہت مختصر لوگ ہیں، تھوڑا سا آ جائیں، آپ سمٹ آئیں جی، ہاں آگے ذرا آگے آ جائیں جی جی، یہ کچھ کرسیاں خالی ہیں، ان کو تربل کر دیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ ہیں، آپ کی خوبصورت سماعتیں ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بہترین اشعار ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ گھر کے نیچے کے لگانے میں مولا کا نام کرنا ہے۔ حضرین، یہ جشن اپنے معراج کمال پہ ہے اور تمام شعراء نے اپنے اشعار کے اجالوں سے اسے منور کیا۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند اشعار آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عارف بھائی نے جہاں اپنی بات ختم کی، 4 مصرع میں پیش کرتا ہوں۔ مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر، مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر، چھت پہ کیا چڑھ پائے گا کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر، مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر، چھت پہ کیا چڑھ پائے گا کوئی بھی عازف بھائی زینہ چھوڑ کر۔ جشن حیدر سے منور آج ہے یہ لکھنؤ، جشن حیدر سے منور آج ہے یہ لکھنؤ، جو مخالف ہے چلا جائے علاقہ چھوڑ کر۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ حیدر سے منور آج ہے یہ لکھنؤ، کیا کہنا ہے؟ جو مخالف ہے چلا جائے علاقہ چھوڑ کر۔ جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے، کون سی طاقت ہے اس ٹھنڈک میں آپ کو بیٹھائے ہوئے ہے؟ جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے، یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے، یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے۔ گرم کپڑے تو نہیں کوہرے کی چادر اوڑھے، گرم کپڑے تو نہیں کوہرے کی چادر اوڑھے، مفلسی زیر فلک چین سے سو جاتی ہے، مفلسی زیر فلک چین سے سو جاتی ہے۔ جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے، یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے۔ گرم کپڑے تو نہیں کوہرے کی چادر اوڑھے، اب آپ حیرت میں پڑے ہوں کیا میں پڑھ رہا ہوں؟ گرم کپڑے، یہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو یہاں بیٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں۔ گرم کپڑے تو نہیں کوہرے کی چادر اوڑھے، مفلسی زیر فلک چین سے
सो जाती है। सर्द कपड़ों में भी, सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना जनी। सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना जनी। सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना जनी। ठंड क्या ठंड को ये कौम ही लग जाती है। जब कभी ठंड पहाड़ों से उतर आती है, ये हकीकत है गरीबों के ही घर जाती है। गर्म कपड़े तो नहीं, कोहरे की चादर ओढ़े, मुफलिसी ज़ेरे फलक चैन से सो जाती है। सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना जनी। सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना जनी। ठंड क्या ठंड को ये कौम ही लग जाती है। गर्मी इश्क़ अली का ये असर है नाया। गर्मी इश्क़ अली का ये असर है नायाब। एक आज़ादार से ये ठंड भी घबराती है। गर्मी ये इश्क़ अली का ये असर है नायाब। गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले, सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। सवाल करते हैं काबे, तमहीदिया अशार है मौलाना। सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। अली के बॉक्स में फितने उभारने वाले सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। अली के बॉक्स में फितने उभारने वाले। निशाने खाने काबा ये बोला काबे से, सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। निशाने खाने काबा ये बोला काबे से। अरे भाई मौलाना, निशाने खाने काबा ये बोला काबे से, सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। मैं उनके हवाले से शेर पढ़ना चाहता हूँ जिन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। मुलादा फरमाइए। सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। अली के बॉक्स में फितने उफा। तमहीद का आखिरी शेर। मैं फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा। मैं फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा। वक़ार जाने हैं सब मेरा जानने वाले। अब ये शेर मैं आपके हवाले से लखनऊ के अपने आप में अहद और तहजीब को समेटने वाली शख्सियत के हवाले से शेर पर पेश, अपनी ज़िंदगी का कीमती शेर ये पढ़ रहा हूँ आपके सामने। मुलाज़ा फरमाइए। मैं फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा। वक़ार जाने हैं सब मेरा जानने वाले। से सब खास तौर से वक़ार जाने हैं सब मेरा, वक़ार जाने हैं सब मेरा जानने। आप तमामी हजरात की तरफ से ये शेर और खुसूसी तौर पर मैं फातिमा हूँ, मैं बिन नारी शक्ति की लोग बात करते हैं जिसने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। अब उससे बड़ा कौन हो सकता है। मैं फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा। वक़ार जाने हैं सब मेरा जानने वाले। मैं तुझको दूंगी नए
तोहफे नायाब, मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफे नायाब। पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले, मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफे नायाब। पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले, पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले। करबला खूब समझती है समझदारों को, वो शायरी क्या जिसमें वक्त की धड़कन न हो। करबला खूब समझती है समझदारों को, अपने दामन में समेटे हुए दीदारों को, अपने दामन में समेटे हुए। नज़्म तवील है, शाद करते हुए, ताकि कुछ और शेर पढ़ दूं आपके सामने। करबला खूब समझती है समझदारों को, अपने दामन में समेटे हुए दीदारों को। छा गए दहर में इस तरह हसन नसरुल्लाह, छा गए दहर में। ये कौन सा दुनिया का हीरो है जो ऐलान करता है कि फला दिन मैं तकरीर करूंगा, तो यूरोप भी उसे सुनता है, दुनिया का गोशा गोशा सुनता है। मुलादा फरमाइए, छा गए दहर में इस तरह हसन नसरुल्लाह, मेरे गाजी वो तेरे लेके वफादारों को, मेरे गाजी वो तेरे लेके वफादारों को। जाने कब कूच करे सुए हरम हिजबुल्लाह, जाने कब कूच करे सुए हरम हिजबुल्लाह। नींद अब आती नहीं नजद के सरदारों को। अरे मुलादा मैं तारीफ चाहता हूँ आपके। नींद अब आती नहीं नजद के सरदारों को, जाने कब कूच करे सुवे हरम। अभी कल ही या परसों 60 मिसाइलें मारनी। नींद अब आती नहीं नजद के सरदारों को, नींद अब आती नहीं, सिर्फ देते हैं बयां, करते नहीं हैं कुछ भी। क्यों? सिर्फ देते हैं बयां, करते नहीं हैं कुछ भी। अपने अजदाद के दोहराए हैं किरदारों को। सिर्फ देते हैं बयां, करते नहीं हैं कुछ भी। ये 57 मुल्क सिर्फ देते हैं बयां। सिर्फ देते हैं बयां, करते नहीं हैं कुछ भी। अपने अजदाद के दोहराए हैं किरदारों को। जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह, जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह। करबला छुपने नहीं देती है मक्कारों को। जो सऊदी हैं परेशान है यहूदी की तरह। करबला छुपने नहीं देती है मक्कारों को। बादशाहों को, रईसों को, जमींदारों को। मतलब अगर आप तक पहुंचता है दुआ चाहता हूं मौलाना, खास तौर से कोई तबका छूट जाए तो बताएं। बादशाहों को, रईसों को, जमींदारों को। ऐसे भाई, बादशाहों को, रईसों को, जमींदारों को जिक्र शह करते हुए देखा है बंजारों को। जिक्र शह करते हुए देखा है बंजारों को। जिक्र शह करते हुए देखा है बंजारों को। जिक्र शब्बीर में मजहब की कोई कैद नहीं। जिक्र शब्बीर में
مذہب کی کوئی قید نہیں، یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک خاروں کو، یہ برا لگتا ہے، یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک خاروں کو۔ ذکر شبیر میں دیکھیے میں نے یہ اس لیے انتخاب کیا کہ لکھا ہے قومی یکجہتی، اس بزم کو قومی یکجہتی کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ تھوڑا اس طرح کے اشعار پڑھنے چاہیے۔ ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں، بادشاہوں کو، رئیسوں کو، زمینداروں کو ذکر شے کرتے ہوئے جاز بھائی دیکھا ہے۔ اشی صاحب کیا نظامت کر رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ زبردست، اور ظاہر ہے کہ افتخار صاحب کی روشنی آپ تک، آپ کے دل و دماغ کو منور کر رہی ہے۔ بادشاہوں کو، رئیسوں کو، زمینداروں کو ذکر شے کرتے ہوئے دیکھا ہے، بنجاروں کو۔ ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں، یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک خاروں کو، یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک خاروں کو۔ فرق اتنا ہے کہ ہم سے زیادہ میل جول کا کون ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں، یہ برا لگتا ہے بدعت کے، فرق اتنا ہے کہ شعلوں کو وہ بھڑکاتے ہیں، شعلوں کو وہ بھڑکاتے ہیں اور ہم لوگ کچل دیتے ہیں انگاروں کو۔ ارے کیا ہو رہا فرق اتنا ہے کہ شعلوں کو وہ بھڑکاتے ہیں اور ہم لوگ کچل دیتے ہیں انگاروں کو۔ فرق اتنا ہے کہ شعلوں کو، کل 26 جنوری ہے، مجھے بھی جھنڈا روہن میں جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ قومی یکجہتی اور اس کی علامت اور آپ کی خواہش اکثر ہوا کرتی ہے، تو میں جلدی سے 2-3 مت پڑھ کے اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ عزا خانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان۔ ہم دنیا کو میسج دیں، ہم وطن پرست ہیں، ہم اصل ہندوستانی ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو ایک بم باندھ کر کے 100 لوگوں کو اڑا دیں، کیونکہ ہم شبیر سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہم وطن سے محبت رکھتے ہیں۔ عزا خانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان، میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان۔ عزا خانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان۔ صرف جس کا ہمالیہ بلند ہے، جس کے گود میں ہزاروں ندیاں ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان جی نہیں، یوں بھی خوبصورت ہندوستان ہے۔ چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد، چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد، گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرد آباد۔ وطن پرستی کا ثبوت دے مرا بھائی۔ چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد، گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرد آباد۔ ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد، دنیا کے ہر ملک سے زائد۔ دوستوں، لکھنؤ کی سرزمین، گھبرائے گی زینب، یہ کس کا لکھا ہوا نوحہ ہے؟ چنو لال دلگیر کا نوحہ۔ اب جو بھی بہرحال بہت کشن بہاری نور نے بہت اچھے، فراق نے بہت زبردست کلام کہے ہیں۔ بہرحال جس پہ اختلاف ہے اس میں کیا پڑھنا ہے مجھے۔ بہرحال
اس سے اسٹیج انکار نہیں کر سکتا. ایک اردو کے اسکالر ہونے کے ناطے میں بہت سارے اشعار اپنے ہندو دوستوں کے پڑھ سکتا ہوں جنہوں نے کربلا پر اہل بیت کی شان میں اشعار کہے ہیں. اسی سرزمین نے ماتھر لکھنوی کو پیدا کیا ہے. اسی سرزمین نے ماتھر لکھنوی کو پیدا کیا ہے. تو اس سے انکار نہیں کیا سکتا ہے. کیوں؟ چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد, گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرد آباد. ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد. دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہیں ہم سب آزاد. ہیں کہ نہیں بھائی؟ دنیا کے ہر ملک سے زائد, دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہیں ہم سب آزاد. اسی سے ساری دنیا سے اچھا ہے ہندوستان. عزا خانے ہیں جس کی شان یو پی ایم پی کرناٹک گجرات ہو یا کہ ہو آسام, ان سب کی قسمت کی جبیں پر لکھا ہے شبیر کا نام. ان سب کی قسمت کی جبیں پر لکھا ہے شبیر کا نام. گنگا جمنا کی ہیں سبیلیں تشنہ لبوں کی یاد میں عام. اٹھتا ہے بنگال سے بادل, اٹھتا ہے بنگال سے بادل, لیے ہوئے اشکوں کا جام. دشت بلا کی یاد میں تپتا ہے وہ راجستھان. عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان. مسجد کے آخری بند یا سیکنڈ لاسٹ بند ملاحظہ فرمائیے. مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے ہندو وہ, لیکن یہ سچ ہے فرش عزا پر آتا ہے. دوستوں ملاحظہ پیش کرتا ہوں. مسجد میں مسلمان جاتا ہے, مندر میں ہندو جاتا ہے, کلیسا میں عیسائی جاتا ہے, گردوارے میں سکھ جاتا ہے, لیکن اللہ رے جو پلیٹ فارم ہم کو نصیب ہے, شہزادی نے جو پلیٹ فارم دیا, اس پہ ہندو آئے, اس پہ سکھ آئے, اس پر عیسائی آئے, ہر قوم و ملت کے لوگ آتے ہیں. قومی یکجہتی کی علامت دیکھیے ملاحظہ فرمائیے. مسجد کے جو سچا بند ہو تو دعا چاہتا ہوں, اور آپ اپنی خاموشی توڑیں اور وطن پرستی کا ثبوت دیں. وہ اس اعتبار سے کہ مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے ہندو وہ, لیکن یہ سچ ہے فرش عزا پر آتا ہے. قومی یکجہتی کا ہنر یہ فرش عزا سکھلاتا ہے. قومی یکجہتی کا ہنر یہ فرش عزا سکھلاتا ہے. سکھ عیسائی دل کی مرادیں فرش عزا سے پاتا ہے. فرش عزا پر آنے سے گھبراتا ہے شیطان. عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان. میرے مولا میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان. عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان. عزا خانے ہیں جس کی شان. آخری بند اور ضمہ تمام. ملک ہے میرا سب سے پیارا. اچھی بھائی ملک تقاری صاحب, ملک ہے میرا سب سے پیارا, ملک سے ہے ہم سب کو پیار. اس کی خاطر جینا اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار. اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار. خود کش حملے کرتے ہیں جو ملک کے ہیں وہ سب غدار. خود کش حملے
کرتے ہیں جو ملک کے ہیں وہ سب غدار گھر زہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار مولانا بھائی پیش کرتا ہوں میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار اس کی خاطر جینا مرنا اس کی خاطر جینا مرنا اصل غور صاحب اس کی خاطر مولانا اس کی اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار عارف صاحب ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار خودکش حملے کرتے ہیں جو ملک کے ہیں وہ سب غدار گھر زہرا کا جس نے جلایا ان کا خون نجس ہے گھر زہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار ایسے منافق ماں سے واقف ایسے منافق ماں سے واقف باپ سے ہیں انجان عزا خانے ہیں ایسے منافق ماں سے واقف باپ سے ہے انجان عزا خانے ہیں جس کی عزا خانے ہیں جس کی جزاک اللہ جزاک اللہ عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار خودکش حملے کرتے ہیں جو ملک کے ہیں وہ سب غدار گھر زہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار ایسے منافق ماں سے واقف باپ سے ہے انجان عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان عزا خانے ہیں شکریہ نوازش محبت دو قطع آپ کی فرمائش کو تو ڈاکٹر صاحب پورا کریں گے اور آپ بھی یہ وعدہ کیجئے کیونکہ جو صبح آنے والی ہے 26 جنوری کی چھٹی ہے سردی بھی باہر بہت ہے لہٰذا جتنی محبت سے آپ نے بیرونی شعراء کو ہمارے سماعت فرمایا اتنی ہی محبت سے آپ ہمارے مقامی شعراء کو بھی سماعت فرمائیں گے اس شرط کے ساتھ نعرہ حیدری دوستوں اپنے مقامی شعراء اکرام کا احترام کرتے ہوئے صرف دو قطعات
ملا فرمائیے پیش کرنا چاہتا ہوں ملا فرمائیے خون بڑھنے اور ماتم کے حوالے سے بہت شعراء نے خاص طور سے گوہر نے اور ہمارے دوست نے بڑے اچھے اچھے اشعار سنائے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ان ماں بہنوں کو یاد کر لیں جنہوں نے ہمیں تربیت دی اور ہم فرش عزا پر ان کی محبتوں سے آئے. جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی. جسم سے غور صاحب جسم سے خون گرے مولانا جسم سے خون گرے تخاری صاحب بھائی جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی. ارے بھائی مولانا بھائی ہمارا شعر پیش کیا بھائی. جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی. جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا. اللہ اکبر. ان امین ماؤں کو آپ اپنے یاد کریں. خدا کرے جس کی ماں زندہ ہوئیں ان کا سایہ سب پر سر پر سلامت رہے اور جو دنیا سے چلی گئیں ان کو ہم سلام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں سے ان کو ثواب پہنچے. دنیا کے ماؤں کا کلچر ہے فقاری صاحب کہ خون اگر کسی بچے کی انگلی اگر زخمی ہو گئی اور خون کا ایک قطرہ بھی بھائی پتا تو وہ دیکھ کے تڑپ جاتی ہے. ابھی بھائی ہمارے کہہ رہے تھے زنجیر لگتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے. ملا زخمی تڑپ جاتی ہے. اگر نایاب بلیامی نے شعر پڑھ دیا ہو آپ تک پہنچ جاتا ہو تو دعا چاہتا ہوں آپ اپنی ماؤں کو دعا کریں میری ماں کو دعا کریں سب کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیکھیں خاص طور سے. جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی. اپنے بچوں سے کرائے ہے جو زنجیروں کما اپنے بچوں سے کرائے ہے جو زنجیروں کما. کیا کسی قوم کی ماؤں میں یہ جرت ہو تیری الفت ہوگی اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی. جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا غور سے دیکھ وہیں پر کہیں کلیم صاحب جنت ہوگی. اپنے بچوں سے کرا کرائے ہے جو زنجیروں کما. کیا کسی قوم کی ماؤں میں جرت ہوگی
کیا کسی قوم کی ماؤں میں یہ جرأت ہوگی جس کے دل میں... بہت بہت شکریہ نوازش. حضرات نایاب صاحب بلیا بھی آپ حضرات کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے. ہماری فہرست میں لکھنؤ کے معتبر شعراء موجود ہیں. یہ وہ شعراء ہیں جو لکھنؤ سے باہر ہمارے لیے بیرونی حیثیت رکھتے ہیں. بہترین شعر کہنے والوں کی فہرست ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم اپنی روایت کے مطابق کمسن مداح اہل بیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں سب سے پہلے. لہذا میری فہرست میں 2 کمسن مداح اہل بیت ہیں. میں سب سے پہلے انہیں دعوت کلام دوں گا. پہلا نام عنایت سلمہ کا ہے. میں عنایت سلمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، اور مومنین لکھنؤ سے گزارش کروں گا کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے. بیتاب اللہ صاحب پہ کچھ شاعر کہوں گا کہ آج خاموش منافقوں کی ہر ایک ٹولی ہے. آج خاموش منافقوں کی ہر ایک ٹولی ہے. یہ علی نام ہے یا چلتی ہوئی گولی ہے. آج خاموش منافقوں کی ہر ایک ٹولی ہے. یہ علی نام ہے یا چلتی ہوئی گولی ہے. اس طرف نور کی برسات ادھر رنگوں کی، اس طرف نور کی برسات ادھر رنگوں کی. آ گئے مولا علی آج ڈبل ہولی ہے. آ گئے مولا علی آج ڈبل ہولی ہے. ایک شعر اور کہوں گا. پی نہیں سکتے وہ دریائے سرا کا پانی، پی نہیں سکتے وہ دریائے سرا کا پانی. ہے منافق کے لیے آگ یہ ٹھنڈا پانی. پی نہیں سکتے وہ دریائے سرا کا پانی. ہے منافق کے لیے آگ یہ ٹھنڈا پانی. بھاگنے لگتے ہیں یوں کچھ لوگ ذکر علی سے، بھاگنے لگتے ہیں کچھ لوگ یوں ذکر علی سے. جیسے کتے پہ ڈال دیا ہو جلتا ہوا پانی، جیسے کتے پہ ڈال دیا ہو جلتا ہوا پانی. ایک شعر اور کہوں گا. ہے جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے، ہے جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے. زمین کی گود میں ایک آسمان آتا ہے. ہے جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے. زمین کی گود میں ایک آسمان آتا ہے. اور کہا بتوں نے بتوں سے کہ جلدی بھاگ چلو، کہا بتوں نے بتوں سے کہ جلدی بھاگ چلو. کرایہ لینے کو مالک مکان آتا ہے، کرایہ لینے کو مالک مکان آتا ہے. اور ایک آخری شعر کہوں گا کہ علی کی شان احمد میں قصیدہ جو سناتا ہے، علی کی شان احمد میں قصیدہ جو سناتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے جنت میں اپنا گھر بناتا ہے. علی کی شان احمد میں قصیدہ جو سناتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے جنت میں اپنا گھر بناتا ہے. بس اتنا فرق ابراہیم و حیدر میں نظر آیا، بس اتنا فرق ابراہیم و حیدر میں نظر آیا. نبی کعبہ بناتا ہے علی قبلہ بناتا ہے، نبی کعبہ بناتا ہے علی قبلہ بناتا ہے. اس کے بعد میں گزارش کروں گا فرحان عباس سلمہ سے کہ وہ کجا زبان میری اور کجا ثنائے علی، کجا زبان میری اور کجا ثنائے علی. بس ایک سلام عقیدت ہے یہ برائے علی، بس ایک سلام عقیدت ہے یہ برائے علی. میری نجات کی خاطر یہ سطر کافی ہے. منم غلام علی جان من فدائے علی، منم غلام علی جان من فدائے علی. ہے مبتدا بھی علی اور منتہا بھی علی، ہے مبتدا بھی علی اور منتہا بھی علی. ہے انتہائے فضیلت ہے ابتدائے علی، ہے انتہائے فضیلت ہے ابتدائے علی. وہ لعنتی ہیں وہ غاصب ہیں اور کاذب ہیں، وہ لعنتی ہیں وہ غاصب ہیں اور کاذب ہیں.
وہ جس نے چرائے خطاب ہائے علی، وہ جس سے تعلق ہے میرا دنیا میں، وہ جس سے تعلق ہے میرا دنیا میں، تعلقات ہیں اس سے بربنائے علی، تعلقات ہیں اس سے بربنائے علی۔ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکات ہو کے جہاد، نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکات ہو کے جہاد، ہے روح ساری عبادت کی ولائے علی، ہے روح ساری عبادت کی ہے ولائے علی۔ میری حیات کا ہر لمحہ ان کے نام ہے وقف، میری حیات کا ہر لمحہ ان کے نام ہے وقف، یہ افتخار ہے میرا کہ ہوں غدائے علی، یہ افتخار ہے میرا کہ ہوں غدائے علی۔ جو آسماں کے آنچل پہ جگمگاتے ہیں، جو آسماں کے آنچل پہ جگمگاتے ہیں، وہ سب نجوم و کواکب ہیں گرد پائے علی۔ 1000 سال کے سجدوں سے بڑھ کے ہے یہ عمل، 1000 سال کے سجدوں سے ہے بڑھ کے یہ عمل، جو سن کے نام تیرا صرف مسکرائے علی، جو سن کے نام تیرا صرف مسکرائے علی۔ یہ جتنے شعر کہے ہیں ان کی میں باصل، یہ جتنے شعر کہے ہیں ان کی میں باصل، یہ سارے شعر ہیں بس اور بس عطائے علی، یہ شعر ہیں بس اور بس عطائے علی۔ صلوات۔ فرحان سے لوگوں کے بعد میں بغیر کسی تمہید کے میں گزارش کروں گا میر ہلال رضوی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ میر ہلال رضوی۔ میرا اختصار جو ہے وہ عباس بھائی ایک جشن میں دیکھ چکے ہیں کہ میں اختصار سے جب پڑھتا ہوں تو کیسے پڑھتا ہوں۔ ایک شعر پڑھا جا رہا سے مسلسل کی وہ ایک نقطے میں قرآن تمام کرتے ہیں، جو اہل علم ہیں وہ کم کلام کرتے ہیں۔ تو میں نے شہزادی کے لیے ایک بیت پڑھی تھی اور وہی بیت یہاں بھی پڑھ رہا ہوں کہ حق کی تسبیح کے دانے نہ پروتا کوئی، حق کی تسبیح کے دانے نہ پروتا کوئی، فاطمہ اگر نہیں ہوتی تو نہ ہوتا کوئی، کہے پا آپ کے ہم اعتبار کرتے ہیں، یہی سبب ہے یہاں اختصار کرتے ہیں۔ میرے لال صاحب کے بعد میں گزارش کروں گا اظہار حسین ذرے صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ نعرے صلوات۔ ذکر علی سے رہتا ہوں سرشار رات دن، ذکر علی سے رہتا ہوں سرشار رات دن، سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے، سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے، مہکے ہوئے ہیں گلشن ذکر علی کے پھول، محسوس ہو رہا ہے موقع خوشی کا ہے، محسوس ہو رہا ہے موقع خوشی کا ہے، ان کے ہر ایک عدو پہ تورہ کیا کرو، ان کے ہر ایک عدو پہ تورہ کیا کرو، سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا موجز ظفر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب موجز ظفر صاحب۔ ایک مطلب 2 شعر حاضر ہے۔ جو فیصلہ پہلے کر چکا تھا وہ دیکھو یکسر بدل رہا ہے، جو فیصلہ پہلے کر چکا تھا وہ دیکھو یکسر بدل رہا ہے، نظر طاہر کی نجات پر ہے تبھی تو لشکر بدل رہا ہے، نظر طاہر کی نجات پر ہے تبھی تو لشکر بدل رہا ہے، او ہے اصل مالک وہ آنے والا، یہ اس کی مرضی جدھر سے آئے، ہے اصل مالک وہ آنے والا،
یہ اس کی مرضی جدھر سے آئے، مکی نے جب حکم کر دیا ہے مکان کا در بدل رہا ہے، مکی نے جب حکم کر دیا ہے مکان کا در بدل رہا ہے۔ اور کلام رب میں جو آیتیں ہیں جدا ہے بلغ کی آیت ان میں، کلام رب میں جو آیتیں ہیں جدا ہے بلغ کی آیت ان میں، کوئی سبب تو ضرور ہوگا خدا جو تیور بدل رہا ہے، کوئی سبب تو ضرور ہوگا۔ مجھے ظفر صاحب کے بعد میں گزارش گزار ہوں عباس مہدی افتخاری صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ یا علی علیہ السلام، شکریہ بھیا، شکریہ۔ ایک سلامات آپ حضرات اور بھیجتے ہیں۔ بس 2 قطعات ملاحظہ فرما لیں، اور میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر مجبوری ہے میری اس وقت یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں کہ ہم جتنے بھی یہاں پر مقامی شعراء کرام ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھنا نہیں جانتے، یا وہ صرف اور صرف معاملہ یہ ہے ہمارے ہاں جو بزرگوں سے جو تہذیب و تمدن جو ہم لوگوں نے گر سیکھا ہے وہ یہ کہ ہمارے جو مہمان شعراء آتے ہیں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں جی۔ تو اس وجہ سے یہ تمام شعراء کرام جو میزبان کی حیثیت سے یہاں رات بھر بیٹھتے ہیں، خداوند عالم ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ باقی مولا نیتوں سے واقف ہیں، اگر کوئی بھی شاعر یہاں سے کسی بھی بات سے اگر وہ اس کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں ادارے کی طرف سے اس بات کا کیا کہتے ہیں وہ معذرت خواہ ہوں، دل آزاری نہیں ہونا، دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے۔ شہر میں تمام شعراء رہتے ہیں، ہم سب یہیں پہ اسی شہر لکھنؤ سے یہیں کے پروردہ ہیں، تو ان تمام باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ قصیدہ کہا ہے خود رب نے، یہ قصیدہ کہا ہے خود رب نے، یہ یقین ہے میرا گمان نہیں۔ یہ قصیدہ کہا ہے خود رب نے، یہ یقین ہے میرا گمان نہیں۔ ذوالفقار علی سی تیغ نہیں اور علی سا کوئی جوان نہیں۔ یہ قصیدہ کہا ہے خود رب نے، یہ یقین ہے میرا گمان نہیں۔ ذوالفقار علی سی تیغ نہیں اور علی سا کوئی جوان نہیں، اور علی سا کوئی جوان نہیں۔ اور یہ کراچی میں ریحان اکیڈمی کا جو مصرع تھا وہ اس پر یہ کہنے کی کوشش، بہرحال ایک مطلب ایک شعر ہی ہوا ہے، یہی عرض کر کے اور اس کے بعد پھر یہ کے بعد دیگر شعراء آپ کے روبرو ہوں گے کہ جو در حیدر، سنیے گا فرمان، جو در حیدر پہ اپنا سر جھکا کر آئیں گے، دیکھنا پھر خانہ کعبہ سے حیدر آئیں گے۔ جو در حیدر پہ اپنا سر جھکا کر آئیں گے، بس وہی بن کر مقدر کے سکندر آئیں گے۔ جو در حیدر پہ اپنا سر جھکا کر آئیں گے، بس وہی بن کر مقدر کے سکندر آئیں گے۔ ہم مقلد ہیں جناب میثم تمار کے، ہم مقلد ہیں جناب میثم تمار کے، دار سے بھی مدح حیدر ہم سنا کر آئیں گے۔ ہم مقلد ہیں جناب میثم تمار کے، دار سے بھی مدح حیدر ہم سنا کر آئیں گے۔ عباس مہدی صاحب کے بعد میں گزارش گزار ہوں سرور دبیری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ ایک بار واضح نعرے صلوات بھیجیں حضرات۔ کہ کعبے میں نور خالق اکبر کو دیکھ کر، کعبے میں نور خالق اکبر کو دیکھ کر، خوش ہیں رسول اپنے برادر کو دیکھ کر، خوش ہیں رسول اپنے برادر کو دیکھ کر۔ اور کیا ہو بیاں فضائل مولائے کائنات، کیا ہو بیاں
فضائل مولائے کائنات بہلول کہہ رہے ہیں سمندر کو دیکھ کر، کیا ہو بیاں فضائل مولائے کائنات، کیا ہو بیاں فضائل مولائے کائنات، کیا ہو بیاں فضائل مولائے کائنات بہلول کہہ رہے ہیں سمندر کو دیکھ کر، اور جنت کا لطف آتا ہے فرش زمین پر، جنت کا لطف آتا ہے فرش زمین پر، سرور رجب کی 13 کے منظر کو دیکھ کر، سرور رجب کی 13 کے منظر کو دیکھ کر۔ اس کے بعد میں گزارش گزار ہوں جناب طیب عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا متقیات کی خراج عقیدت پیش کریں۔ طیب عباس صاحب۔ بس 2 مطلع اور 1 شعر پیش خدمت ہے کہ دیوار مسکرائی نظارہ بدل گیا، دیوار مسکرائی نظارہ بدل گیا، 13 رجب کو خانہ کعبہ بدل گیا، دیوار مسکرائی نظارہ بدل گیا، 13 رجب کو خانہ کعبہ بدل گیا، تو مولا تمہارا پاک اشارہ بدل گیا، مولا تمہارا پاک اشارہ بدل گیا، سورج کے ڈوبنے کا ارادہ بدل گیا، سورج کے ڈوبنے کا ارادہ بدل گیا، تو ہے منبر رسول پا مولا کچھ اس طرح، ہے منبر رسول پا مولا کچھ اس طرح، انگشتری وہی ہے نگینہ بدل گیا، ہے منبر رسول پا مولا کچھ اس طرح، انگشتری وہی ہے نگینہ بدل گیا۔ طیب عباس صاحب کے بعد میں گزارش گزار ہوں جناب قاری یونس صاحب کی خدمت میں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ حاضرین السلام علیکم۔ سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس چند اشعار کرتا ہوں کہ شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، کہ شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے، محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے، کہ سلیمان کی حکومت کو زوال آ ہی نہیں سکتا، کہ سلیمان کی حکومت کو زوال آ ہی نہیں سکتا، انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا ہے، انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا ہے، کہ شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے، کہ سلیمان کی حکومت کو زوال آ ہی نہیں سکتا، انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا ہے۔ بابا سبحانہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد۔ کہ کرم خدا کا ہے مجھ پر عطا سکینہ کی، کہ کرم خدا کا ہے مجھ پر عطا سکینہ کی، بڑے سکون سے ہوگی ثنا سکینہ کی، بڑے سکون سے ہوگی ثنا سکینہ کی، چچا فرات کا بھائی زمین کا مالک، چچا فرات کا بھائی زمین کا مالک، ہر ایک رخ سے ہے کرب و بلا سکینہ کی، ہر ایک رخ سے ہے کرب و بلا سکینہ کی، ہر ایک رخ سے ہے کرب و بلا سکینہ کی۔ یہ شمردہ ہوں کہ کربلا مصر کا بازار نہیں ہے یوسف، کربلا مصر کا بازار نہیں ہے یوسف، اس جگہ حسن کا بازار علی اکبر ہیں، کہ اس جگہ حسن کا بازار علی اکبر ہیں، یوسفوں سے کہیں بڑھ کر ہے یہاں جون کا حسن،
यूसुफों से कहीं बढ़कर है यहाँ जौन का हुस्न। इन जमीनों के जमींदार अली अकबर हैं। इन जमीनों के जमींदार अली अकबर हैं। इन जमीनों के जमींदार अली अकबर हैं। ये शेर में हूं कि चढ़ के नेज़े पे तिलावत तहे खंजर सजदा, चढ़ के नेज़े पे तिलावत तहे खंजर सजदा। इस तरह इश्क का इजहार नहीं कर सकता कि चाहने वाले खुदा के तो बहुत है, लेकिन कोई शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता, कोई शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। बाबा सल्लल्लाहु। इसके बाद मैं गुजारिश गुजारूं जनाब फुरकान साहब लखनवी की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं। जो अपने क़ल्ब को हैदर कदा बनाता है, जो अपने क़ल्ब को हैदर कदा बनाता है, जो अपने क़ल्ब को हैदर कदा बनाता है, उसी को पल में खुदा क्या से क्या बनाता है, उसी को पल में खुदा क्या से क्या बनाता है। बहुत हसीन है यूसुफ मगर ज़माने में, बहुत हसीन है यूसुफ मगर ज़माने में, कहाँ हर एक को खुदा मुस्तफ़ा बनाता है, कहाँ हर एक को खुदा मुस्तफ़ा बनाता है। बस उसके वास्ते जन्नत का दर करीब हुआ, अदुए आल से जो फासला बनाता है। और ये शेर देंगे, अली के नाम ने बख्शी नजात मूसा को, अली के नाम ने बख्शी नजात मूसा को, ये और बात असा रास्ता बनाता है। और आखिरी शेर है बतौर खास के, जहां में अब कहाँ मुमकिन है दूसरा शबीर, जहां में अब कहाँ मुमकिन है दूसरा शबीर, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब गुलरेज नकवी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। जनाब गुलरेज नकवी साहब। आज तुमको सीनियर का जितना भूत सवार है सवार इजाज़त में बादे नबी जिन्होंने भुलाए अली के नाम, बादे नबी जिन्होंने भुलाए अली के नाम, कुरान में वो देख न पाए अली के नाम। बादे नबी जिन्होंने भुलाए अली के नाम, कुरान में वो देख न पाए अली के नाम। कोई तो मसलहत थी जो परवरदिगार ने, कोई तो मसलहत थी जो परवरदिगार ने सूरों में आयतों में छुपाए अली के नाम। कोई तो मसलहत थी जो परवरदिगार ने सूरों में आयतों में छुपाए अली के नाम, सूरों में आयतों में छुपाए अली के नाम। ये चांद ये सितारे ये सूरज ये कहकशा, ये चांद ये सितारे ये सूरज ये कहकशा, माबूद ने फलक पर सजाए अली के नाम।
یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ کہکشاں معبود نے فلک پر سجائے۔ اس کے بعد میں گزارش گزاروں جناب فرمان صاحب لکھنوی کی خدمت میں، جناب فرمان صاحب لکھنوی۔ زباں خاموش ہے آنسو دعا بناتا ہے، زباں خاموش ہے آنسو دعا بناتا ہے، درے علی پا بشر معجزہ بناتا ہے۔ زباں خاموش ہے آنسو دعا بناتا ہے، درے علی پا بشر معجزہ بناتا ہے۔ وہی یہ کہتا ہے جو شخص خوبصورت ہے، وہی یہ کہتا ہے جو شخص خوبصورت ہے، غبار شہر نجف آئینہ بناتا ہے۔ میں اس کے بعد گزارش گزاروں جناب دانش زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب دانش زیدی صاحب۔ اور کیا ہے؟ چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ پڑھ رہا ہوں میں قصیدہ وارث عمران کا، پڑھ رہا ہوں میں قصیدہ وارث عمران کا، اور کلیجہ جل رہا ہے عاشق سفیان کا۔ پڑھ رہا ہوں میں قصیدہ وارث عمران کا، اور کلیجہ جل رہا ہے عاشق سفیان کا، اور کلیجہ جل رہا ہے عاشق سفیان کا۔ یہ دو مصرے ہیں کہ منا اہل البیت کی اس کو سند مرسل نے دی، منا اہل البیت کی اس کو سند مرسل نے دی، یہ مکمل ہے قصیدہ حضرت سلمان کا، یہ مکمل ہے قصیدہ حضرت سلمان کا۔ میں اس کے بعد گزارش گزاروں جناب شموم عارفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ شموم عارفی صاحب آپ حضرات کے سامنے۔ ہوگا علی کے نام پر جنت میں داخلہ، ہوگا علی کے نام پر جنت میں داخلہ، کام آئے گا وہاں نہ کسی مولوی کا نام، ہوگا علی کے نام پر جنت میں داخلہ، کام آئے گا وہاں نہ کسی مولوی کا نام۔ اور کس نے رجب کے ماہ کو دی ہیں تجلیاں، کس نے رجب کے ماہ کو دی ہیں تجلیاں، کس نے لکھا ہے چاند کے رخ پر علی کا نام، کس نے لکھا ہے چاند کے رخ پر علی کا نام۔ شموم صاحب کے بعد میں گزارش گزار ہوں خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ برائے تعزیر ظہور امام زمانہ سامنار صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ چانو سے سماعت فرمائیں گے۔ غدیر خم محمد کے پاک ہاتھوں پر، غدیر خم محمد کے پاک ہاتھوں پر، اور خدا کے دین کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، خدا کے دین کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور فقط وہ تیرا رجب کا حسین سویرا ہے کہ خود ہی کعبے کو کعبہ دکھائی دے، فقط وہ تیرا رجب کا حسین سویرا ہے کہ خود ہی
काबे को काबा दिखाई दे। खुशनुद मुस्तफ़ा साहब के बाद मैं गुजारिश किया हूँ जनाब फिदवी साहब लखनवी की खिदमत में कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। बराए ताजील ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम नारा सलवात अर्ज़ कर रहा हूँ। अली का जश्न जो हम बार बार करते हैं, अली का जश्न जो हम बार बार करते हैं, मुजाहिदीन हैं तेगों पर धार करते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अली का जश्न जो हम बार बार करते हैं, मुजाहिदीन हैं तेगों पर धार करते हैं। ओ अली को शेरों से तशबीह मैं नहीं देता, अली को शेरों से तशबीह मैं नहीं देता कि शेर घात लगा कर शिकार करते जल्दी शहर में हो वो 4 मुस्लिम दिन रात जश्न बढ़ते रहे, कम असर न हो। दिन रात जश्न बढ़ते रहे, कम असर न हो। या रब अली का जिक्र कभी मुख्तसर न हो। ओ तेरा रजब का जश्न है, ऐ चौदहवीं के चाँद, तेरा रजब का जश्न है, ऐ चौदहवीं के चाँद। तू भी दुआएं मांग के जल्दी सहर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब हसन फराज साहब की खिदमत में कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामईन को नवाजें। जनाब हसन फराज साहब जदीद लहजे की शायरी। अर्ज कर रहा हूँ एजाज भाई, अर्ज कर नैया साहब कि दयारे कब्र में जिस वक्त हम अली से मिले, दयारे कब्र में जिस वक्त हम अली से मिले, हमें पता चला हम आज जिंदगी से मिले।
دیار قبر میں جس وقت ہم علی سے ملے ہمیں پتہ چلا ہم آج زندگی سے ملے ہمیں پتہ چلا ہم آج زندگی سے ملے اور سنایا ان کی زباں میں قصیدہ حیدر سنایا ان کی زباں میں قصیدہ حیدر فرشتے جب کبھی سلمان فارسی سے ملے سنایا ان کی زباں میں قصیدہ حیدر فرشتے جب کبھی سلمان فارسی سے ملے آخری 4 مصرے کے علی کے آنے کا جب سلسلہ بناتا ہے علی کے آنے کا جب سلسلہ بناتا ہے تو اپنے گھر میں نیا در خدا بناتا ہے کہ علی کے آنے کا جب سلسلہ بناتا ہے تو اپنے گھر میں نیا در خدا بناتا ہے اور علی کے یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ علی کے پاس ہے ایسا بھی ایک کاریگر ملاحظہ فرمائیے گا کہ علی کے پاس ہے ایسا بھی ایک کاریگر جنا کے گھر جو یہیں بیچتا بناتا ہے علی کے پاس ہے ایسا بھی ایک کاریگر جنا کے گھر جو یہیں بیچتا بناتا ہے محترم جناب حسن فراز صاحب کے بعد میں گزارش گزار ہوں جناب نیت مجیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. جناب نیت مجیدی صاحب. صرف 2 قطعے کہ کسی کو حق نہیں. نیت بھائی آپ بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں اس لیے 2 کے اوپر تو جتنے کہیے پڑھ دیں ہمیں. بسم اللہ. کسی کو حق نہیں جو اس پر اعتراض کرے. کسی کو حق نہیں جو اس پر اعتراض کرے. عرشی بھائی کسی کو حق نہیں جو اس پر اعتراض کرے. فصیل کعبہ سے آئے کہ در سے داخل ہو. کسی کو حق نہیں جو اس پر اعتراض کرے. فصیل کعبہ سے آئے کہ در سے داخل ہو. ہمیں تو آپ کی حیرت پر ہوتی ہے حیرت. مکان اس کا ہے چاہے جدھر سے داخل ہو. ہمیں تو آپ کسی کو حق نہیں جو اس پر اعتراض کرے. کسی کو حق نہیں جو اس پر اعتراض کرے. فصیل کعبہ سے آئے کہ در سے داخل ہو. ہمیں تو آپ کی حیرت پر ہوتی ہے حیرت. مکان اس کا ہے چاہے جدھر سے داخل ہو. مکان اس کا ہے چاہے جدھر سے داخل ہو. اب آپ کے کہنے پر 2 آپ کے احترام میں 2 کے بجائے 3 پڑھوں گا قطعے. اب یہ 1 ہو گیا ہے. لکھنؤ والے 3 کا کیا حشر کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ میں اسی لیے تو 3 پڑھ رہا ہوں. اسی لیے تو 3 پڑھ رہا ہوں. اسی لیے تو 3 پڑھ رہا ہوں کہ ان کا حشر برا ہو. کہ مکان اس کا ہے چاہے جدھر سے داخل ہو. اب ملاحظہ فرمائے کہ ہم تو بھولے ہی نہیں کوئی حدیث مرسل. ہم تو بھولے ہی نہیں کوئی حدیث مرسل. کیا کبھی تم کو بھی احمد کا کہا یاد آیا؟ ہم تو بھولے ہی نہیں کوئی حدیث مرسل. کیا کبھی تم کو بھی احمد کا کہا یاد آیا؟ 2 مصرے مظاہرہ ہے کہ کیا کبھی تم کو بھی احمد کا کہا یاد آیا؟ ہم نے مانا وہ نصیری ہے مگر ہم تو نہیں. ہم نے مانا وہ نصیری ہے مگر ہم تو نہیں. دیکھا حیدر کو تو دونوں کو خدا یاد آیا. ہم نے مانا وہ نصیری ہے مگر ہم تو نہیں. ہم نے مانا وہ نصیری ہے مگر ہم تو نہیں. دیکھا حیدر کو تو دونوں کو خدا یاد آیا. ہم نے مانا وہ نصیری ہے مگر ہم تو نہیں. ہم نے مانا وہ نصیری ہے مگر ہم تو نہیں. دیکھا حیدر کو تو دونوں کو خدا یاد آیا. بس یہ آخری قطعہ ہے. یہ تو فرمائشی پروگرام ہو رہا بھیا. نہیں میں ایک قطعہ اچھا میں تیسرا تھا اسی کو تیسرا بناؤں گا. مطلب فرمایا کہ دیکھا حیدر کو
تو دونوں کو خدا یاد آیا، آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے باعث، آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے باعث، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے باعث، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ اما حیدر کا قصیدہ ہے تورے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ حیدر کا قصیدہ ہے تورے کے بنا یوں، حیدر کا قصیدہ ہے تورے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ لیے حضرت میں مقطع محفل کا پہلا مصرع جناب اعجاز ظہری صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں، اس لیے کہ مقطع محفل کا دوسرا مصرع جو ہے وہ صدر مقاصدہ ہوں گے، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب اعجاز ظہری صاحب کی خدمت میں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ ایک کہتا ہوں 5 شعر سے دل میں جن کے نہاں ہے بغض علی، دل میں جن کے نہاں ہے بغض علی، اپنے اعمال کھوئے بیٹھے ہیں، اپنے اعمال کھوئے بیٹھے ہیں، اور دور ہے ان سے چشمہ کوثر، ہاں جنت سے دھوئے بیٹھے دل میں جن کے نہاں ہے بغض علی، اپنے اعمال کھوئے بیٹھے ہیں، دور ہے ان سے چشمہ کوثر، ہاں جنت سے دھوئے بیٹھے ہیں۔ صرف 5 شعر بارہ کہ خون میں جس کے بھی کمی ہوگی، خون میں جس کے بھی کمی ہوگی، خون میں جس کے بھی کمی ہوگی، اس کو حیدر سے دشمنی ہوگی، اس کو حیدر سے دشمنی ہوگی، اور شہر عشق علی کا ساکن ہوں، کیا منافق سے دوستی ہوگی، شہر عشق علی کا ساکن ہوں، کیا منافق سے دوستی ہوگی، اور ماہ بنت اسد کی آمد ہے، آج کعبے میں روشنی ہوگی، ماہ بنت اسد کی آمد ہے، آج کعبے میں روشنی ہوگی۔ شعر ملاحظہ کہ ہم نہ میثم نہ مصطفیٰ نہ خدا، ہم سے کیا، ہم نہ میثم نہ مصطفیٰ نہ خدا، ہم سے کیا مدحت علی ہوگی، ہم نہ میثم نہ مصطفیٰ نہ خدا، ہم سے کیا مدحت علی ہوگی، اور ہے ولادت ابو الائمہ کی، اس سے اب بڑھ کے کیا خوشی ہوگی، ہے ولادت ابو الائمہ کی، اس سے اب بڑھ کے کیا خوشی ہوگی، اور اتحاد اور علی کے دشمن سے، اتحاد اور علی کے دشمن سے آپ کی عقل پھر گئی ہوگی، اتحاد اور علی کے دشمن سے۔
ہاں حضرات، لاسٹ ایئر جب ہم لوگ یہاں سے آغا صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو صدر مقاصدہ نے، لاسٹ ایئر کیا بیفور لاسٹ ایئر بھی ایسے ہی کچھ ہوا تھا، تو صدر مقاصدہ نے شکایت کی کہ ارشد صاحب 2 شعر کم سے کم آپ بھی محفل میں شریک ہونے کے لیے پڑھ دیا کریے۔ میں نے کہا قبلہ آپ یہ بات یہاں کہہ رہے ہیں، اگر وہاں کہا ہوتا تو میں کہنا مان لیتا۔ تو کہنے لگے کہ اچھا چلیے نیکسٹ ایئر۔ تو میں اس 2 سال کے حکم کی تعمیل میں ایک مطلع اور 2 شعر پیش کر کے اس محفل میں شریک ہو رہا ہوں۔ اگر مطلع کسی لائے، اعجاز بھائی بہت اچھا مطلع سنانے جا رہا ہوں، بیٹھے رہیے، لفافہ بن جائے گا۔ اگر کہیں سے کچھ اچھا ہو تو آپ لوگوں کی دعائیں چاہوں گا۔ میں مطلع پیش کر رہا ہوں مولا متقیان کے حوالے سے۔ عظیم صاحب سنیے گا کہ سنا جب اس کی سخاوت کا واقعہ ہم نے، سنا جب اس کی سخاوت کا واقعہ ہم نے، بڑھا لیا ہے ضرورت کا دائرہ ہم نے۔ سنا جب اس کی سخاوت کا واقعہ سنا جب اس کی سخاوت کا واقعہ ہم نے، بڑھا لیا ہے ضرورت کا دائرہ ہم نے۔ حسن مطلب سنیے گا، بڑھا لیا ہے ضرورت کا دائرہ ہم نے، رسول بولے خدا سے ملا دیا ہم نے، رسول بولے خدا سے ملا دیا ہم نے، جدار بولی بنایا ہے راستہ ہم نے، رسول بولے خدا سے ملا دیا ہم نے، رسول بولے خدا سے ملا دیا ہم نے، جدار بولی بنایا ہے راستہ ہم نے۔ آخری شعر اس سلسلے کا سنیے گا، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی لائق ہو سماعت فرمائیں گے۔ ہر جگہ پڑھنے والا شعر نہیں ہے اور ویسے بھی بہت کم کہیں پڑھتا ہوں، حاضر کرو۔ شموم بھائی شعر دیکھیے گا کہ جدار بولی، بھیا سنیے گا، جدار بولی بنایا ہے راستہ ہم نے، کہ وہ کہہ رہے ہیں شہیدوں کا تذکرہ نہ کرو، وہ کہہ رہے ہیں شہیدوں کا تذکرہ نہ کرو، تو کس کے واسطے کھولا ہے مدرسہ ہم نے۔ وہ کہہ رہے ہیں شہیدوں کا تذکرہ نہ کرو، وہ کہہ رہے ہیں شہیدوں کا تذکرہ نہ کرو، تو کس کے واسطے کھولا ہے مدرسہ ہم نے، تو کس کے واسطے کھولا ہے مدرسہ ہم نے۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور سنیے مولا متقیان کے حوالے سے کہ جب صلح کی گنجائش ہو تو کب پیکار سے باتیں ہوتی ہیں۔ حسن فراز صاحب، نیئر بھائی، بڑی بہر کا ہے لیکن 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ جب صلح کی گنجائش ہو تو کب پیکار سے باتیں ہوتی ہیں، تلوار وہاں اٹھتی ہے جہاں تلوار سے باتیں ہوتی ہیں، تلوار وہاں اٹھتی ہے۔ پوری منقبت ہے لیکن ایک مطلع اور ایک شعر پیش کر کے اس کے بعد میں صدر مقاصدہ کے استقبال کے لیے میں نے یہ مصروں کا انتخاب کیا۔ سماعت فرمائیں گے کہ جب صلح کی گنجائش ہو، عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں، تو کب پیکار سے باتیں ہوتی ہیں، تلوار وہاں اٹھتی ہے جہاں تلوار سے باتیں ہوتی ہیں۔ شعر سنیے گا کہ انسان کی زبان میں ہو جو اثر، بے جان سی شہ میں جان پڑے۔ شعر دیکھیے گا، دوسرا مصرع، انسان کی زبان میں ہو جو اثر، بے جان سی شے میں جان پڑے، دیوار میں در بن جاتا ہے جب دیوار سے باتیں ہوتی ہیں۔ انسان کی زبان میں ہو جو اثر، انسان کی زبان میں ہو جو اثر، انسان کی زبان میں ہو جو اثر، بے جان سی شے میں جان پڑے، انسان کی زبان میں ہو جو اثر،
بے جان سی شے میں جان پڑے، دیوار میں در بن جاتا ہے جب دیوار سے باتیں ہوتی ہیں۔ میں انہی گفتگو کے سائے میں بڑے ادب اور احترام سے صدر مقاصدہ عالی جناب مولانا عمار قاضی صاحب جرولی قبلہ کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اب تو ایک بلند ترین صلوات بھیج ہی سکتے ہیں۔ برائے تہنیت ولادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد کوئی مثل ابو تراب نہیں، کوئی مثل ابو تراب نہیں، دوسرا جیسے آفتاب نہیں، اور ایک فرقہ خدا بھی کہتا ہے یا علی آپ کا جواب نہیں، ایک فرقہ خدا بھی کہتا ہے یا علی آپ کا جواب نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بارہلا ہم سب کی زندگیوں کو ذکر اہل بیت علیہم السلام میں تا مرتدم اسی طریقے سے باقی رکھ، اور اس سلسلے کو ہماری نسلوں میں اسی طریقے سے جاری اور ساری فرما۔ بارہلا بہترین موقع ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا کہ جن کے حق سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تجھے بھی واسطہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ ظہور امام میں تعجیل فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو ہو اور ہم لوگ آسانی کے ساتھ وہاں پہ زیارت کر سکیں۔ بارہلا ہم سب کو زیارت میں معصومین و حج بیت اللہ سے مشرف فرما۔ بارہلا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مومنین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ بارہلا ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما، شیعان حیدر کرار کو اپنی جان مال کو اپنی حفاظت فرما۔ بارہلا ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و امان میں شمار فرما۔ اگلے سال تک کے لیے انشاءاللہ پھر اس جشن کے منعقد ہونے کا اعلان کیا جائے گا۔ نعرہ صلوات۔